دو کوٹی پر اب میرا گزارا نہیں۔ اچانک ایلف کی کمر کو جھٹکا دیا کہ ایلف اس کے کندھوں سے مزید اونچی کرتی ہوئے اس کے چہرے کے مقابل آ گئی اور حیرت سے پہلی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ تم پورا مرغا کھاؤ گے؟ ایلف نے غصے سے ماتھے پر ننھا بال ڈالا۔ میں کیا کھانا چاہتا ہوں یہ چھوڑ دیں، آپ افورڈ نہیں کر سکتی، اس لیے آئندہ رشوت مت دیجیے گا ورنہ۔ آرزق نے ایک آئی برو اچکا کر کہا تو ایلف اسے گھورنے لگی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ دونوں کتے آرزق کی ٹانگ کے پاس خاموشی سے بیٹھے تھے۔ وجہ ایلف کی کمر پر بندھے اس کے ہاتھ کا اشارہ تھا۔ تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ ایلف نے اکڑتے پوچھا۔ آرزق کو حیرت تھی، وہ لڑکی اتنے نزدیک ہونے کے باوجود کچھ محسوس نہیں کر رہی تھی۔ آرزق کو محسوس ہوا اس کی دل کی دھڑکن بھی بالکل نارمل تھی۔ کیا وہ واقعی آرزق خانزادہ کی قربت کو محسوس نہیں کر رہی تھی؟ شاید اس کی ذہنی نشو و نما صحیح نہیں ہوئی، دل میں سوچا، اور پھر اچانک جھٹکے سے اس کی کمر سے ہاتھ ہٹا دیے۔ ہاتھ ہٹانے کی دیر تھی کہ وہ جو آرزق خانزادہ کی مضبوط پکڑ پر جسم ڈھیلا چھوڑ چکی تھی نیچے گرنے لگی۔ ایک زوردار چیخ مارتے فوراً واپس آرزق پر سارا وزن ڈال دیا۔ ایلف کے چیخنے پر کتے ایک مرتبہ پھر بھونکنے لگے۔ نہیں دوں گی رشوت سے وہ اکڑ بھولتی فوراً ٹریک پر آئی تو آرزق نے مسکراتے قدم گھر کی طرف بڑھا دیے۔ ایلف غصہ ضبط کیے آرزق کے پیچھے دو ملاتے ان کتوں کو دیکھنے لگی۔ کتے کہیں کہ مجھ سے بوٹیوں کی ڈکیتی مارتے ہیں اور تم اس نوکر کے آگے لا رہے ہیں۔ اس کی دھیمی بڑبڑاہٹ بھی اتنی واضح تھی کہ آرزق کی تیز سماعت سے ٹکرا چکی تھی۔ آرزق نے گھر کے اندر قدم رکھتے دروازہ بند کیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی ایلف جھٹکے سے آرزق کی گود سے اتری۔ بکواس کر رہے تھے باہر، موقع کا فائدہ اٹھا رہے تھے۔ کمر پر ہاتھ اٹکائے وہ آرزق کے مقابل کھڑی، ایک قدم بھی آرزق کو اندر نہ بڑھانے دیا۔ استغفراللہ، موقع کا فائدہ تو آپ نے اٹھایا میری باڈی کو ٹچ کر کے، میری گود میں سوار ہو کر۔ آرزق نے بے باکی سے حساب بے باک کیا تو ایلف اپنی حرکت پر ایک دم ریم گئی۔ وہ میں نے مجبوری میں کیا۔ ایلف چھوٹی سی گلابی ناک چڑھا کر ناک سے مکھی اڑاتے اندر کی طرف مڑ گئی۔ ہاں وہی کہہ رہا ہوں، موقع کا فائدہ اٹھا لیا، غسل کرنا پڑے گا۔ ہم نے ہاتھ جھاڑ سے جان بوجھ کر آخری جملہ کہا کہ ایلف جھٹکے سے رکی۔ غسل کا کیوں؟ وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکی، اس کی آنکھوں میں الجھن تھی۔ آرزق خانزادہ اس کے مقابل آیا اور مسکراہٹ اس کی جانب اچھالی۔ کیونکہ تم، وہ اس کے اندر کا کھنگالنا چاہ رہا تھا، جاننا چاہتا تھا وہ لڑکی کتنی پاگل بنا سکتی ہے۔ کیوں کہ میں کتا ہوں؟ ایلف کے کہنے پر اب کی بار آرزق الجھن کا شکار ہوا کہ کتا بیچ میں کہاں سے آیا۔ وہ اس کی ڈبل میننگ باتوں کو ٹرپل میننگ کر رہی تھی۔ نہیں تم کتا نہیں ہو سکتی، تم فیمیل ہو، پر یہاں کتے کا کیا کنسرن؟ وہ پہلی بات کو مزاح کا رنگ دیتے پوچھنے لگا۔ پاکستان میں رہتے ہو، یہ بھی نہیں پتا معلوم کہ کتا ناپاک جانور ہے؟ طنز کرتی وہ اندر چلی گئی، جبکہ کچھ لمحے پہلے ہوئی گفتگو کو آرزق کے سر سے گزر گئی، جس طرح آرزق کی معنی خیز بات ایلف کے سر کے اوپر سے گزر چکی تھی۔ باران فریش ہو کر باتھ روم سے باہر نکلا تو بیڈ پر ہی پریس شدہ تھری پیس ڈریس رکھا تھا۔ ڈریس اٹھا کر وہ ڈریسنگ روم میں چلا گیا، جہاں سے کپڑے تبدیل کر کے کوٹ زیب تن کیا اور شیشے کے سامنے کھڑا ہوا۔ ہر چہرے پر اللہ کی چمک واضح تھی۔ اپنے روم میں آنے کے بعد جو اس نے سب سے پہلا کام کیا وہ پورے بنگلے کے اندرونی جانب سے میل گارڈز کو ہٹا دیا اور ان کی جگہ کچھ فیمیل فائٹر ظاہر کی تھی۔ اتنی تبدیلی اس نے کیوں کی اور کس لیے کی تھی وہ ہرگز نہیں سوچنا چاہتا تھا۔ ہاتھ میں گھڑی پہنتے، پرفیوم خود پر سپرے کرتے وہ کمرے سے باہر نکلا۔ سیڑھیاں اترتے باران کی نظر لاؤنج میں گھوم رہی تھی، پر وہ کہیں نہیں تھی۔ روبینہ، باران نے روبینہ کو بھاری رعبدار آواز لگائی تو وہ بوتل کے جن کی طرح حاضر ہو گئی۔ جی سر، روبینہ نے سامنے آتے سر جھکائے پوچھا۔ انارا کہاں ہے؟ گھڑی میں وقت دیکھتے اس نے عجلت میں پوچھا۔ اس وقت گھڑی 11:30 بجا رہی تھی اور 12 بجے اس کی میٹنگ تھی۔ سر وہ رو رہی تھی تو میں نے ان کو روم میں آرام کرنے بھیج دیا۔ روبینہ کا کہنا تھا کہ باران کے ماتھے پر بل پڑے۔ کیوں رو رہی تھی وہ؟ اس نے بے تابی سے پوچھا۔ ایک مرتبہ تو سامنے کھڑی روبینہ بری طرح چونکی۔ وہ یہاں آنے والیوں کے ساتھ کیسے جانوروں سے بھی بدتر سلوک کرتا تھا وہ جانتا تھا۔ روبینہ کے لیے سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ تھی کہ انارا نے اب تک باران دلشیر کے بیڈ روم کی سیر نہیں کی تھی۔ اس پر متضاد باران دلشیر جیسے بھیڑیے نما شخص کا اس پاگل لڑکی کے لیے اتنا فکر مند ہونا مان نہیں رکھتا تھا۔ پتہ نہیں سر، میں نے ان کو سارے کام سمجھا دیے تھے اور لانڈری کے لیے بھیجا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد واپس صوفے پر بیٹھی رو رہی تھی۔ میں نے وجہ پوچھی تو کچھ بتایا نہیں۔ روبینہ نے باران کو تفصیل بتائی تو وہ گہری سانس لے کر رہ گیا۔ اوکے، اسے کھانا وقت پر دے دینا اور میرے واپس آنے تک اس کا خیال رکھنا۔ اور ہاں، کوئی میل گارڈ آج سے اس گھر کے اندرونی حصے میں قدم بھی نہ رکھے، نہیں تو تم سب کا کیا انجام ہو سکتا ہے تم لوگوں کو اندازہ نہیں۔ ان لڑکیوں کو اچھی طرح سمجھا دو انارا کی کیسے حفاظت کرنی ہے۔ اگر بنگلے میں زاویار آیا تو یہ تمہاری ڈیوٹی ہے۔ انارا کو اس کے کمرے میں بند کر دینا۔ کہتے ساتھ وہ وہاں سے باہر نکل گیا، جبکہ ملازمہ حیرت سے اسے تکنے لگی۔ باران دلشیر کسی کا اتنا خیال کر رہا تھا؟ حیرت کی بات تو تھی، وہ پہلی لڑکی تھی جو دن کے اجالے میں آئی تھی اور اس کی منزل باران کا کمرہ نہیں تھا۔ اس پر اس کے یہ سب احکامات سمجھ سے باہر تھے۔
گاڑی میں بیٹھتے باران نے زاویار کو کال ملائی، لیکن حسب معمول سامنے سے اس کی کال کاٹ دی گئی۔ عشق کا روگ لگا کر بیٹھ گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا یہ مرد محبت جیسے مرض میں مبتلا کیسے ہو جاتے ہیں۔ یہ عورت محض ایک بے وفائی کا پتلا ہے۔ اسے پتلے کو کھلونے بدل کر اس سے کھیلا اور پھینک دیا۔ ایڈیٹ، الو کا پٹھا، خبیث۔ زاویار معراج خانزادہ کو گالیوں سے نوازتے کب راستہ تمام ہوا علم ہی نہیں ہوا۔ وہ آفس میں داخل ہوا تو اس جن کی دہشت سے ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ تیز تیز قدم اٹھاتے وہ اپنے آفس میں آیا تو اس سے کا پی اے بھی اس کے ساتھ ہی آفس میں داخل ہوا۔ سر، میٹنگ کی ساری چیزیں فائنل ہو گئی ہیں، پریزنٹیشن کی فائل بھی آپ کو میل کر دی ہے، ایک بار ریڈ کر لیں۔ 15 منٹ بعد میٹنگ سٹارٹ۔ مسٹر بازل اور باقی ٹیم کو کانفرنس روم میں بٹھا دیا۔ پی اے ساری تفصیلات سے آگاہ کرتا خاموش ہو کر باران کے جواب کا منتظر تھا۔ ای میل میں رستے میں چیک کر چکا ہوں۔ اپنا لیپ ٹاپ اٹھاتے وہ واپس روم سے باہر نکلا۔ اب قدم کانفرنس روم کی جانب تھے جہاں سارے میٹنگ میں اس کے منتظر تھے۔ آج کی میٹنگ خصوصی زاویار خانزادہ کے لیے خوشخبری تھی کہ اس میٹنگ کے بعد بازل کے ساتھ وہ کانٹریکٹ کرنے والا تھا جس میں بازل کی بربادی کا انتظام تھا۔ کانفرنس روم میں داخل ہو کر بآواز بلند سلام کیا اور ایک مسکراتی نظر بازل کی چمکتی آنکھوں پر ڈالی۔ دوست کا بھی غلط کام ہے، دوست کا ساتھ نہیں دیتا باران۔ اگر تمہارا دوست صحیح تھا تو تم اسے معاف کرنے کی تلقین کرتے۔ اب تم اس کیسے کا بدلہ لے کر آئے ہو اور پھر وہ بدلے میں تمہارے دوست پر واپس حملہ کر دے تو نہ جانے کیوں اچانک کان میں باپ کے بچپن میں کئی بات گونجی۔ ایسا اکثر ہوتا ہے، انسان بہت پرانی باتوں کو بھی فوراً یاد کر لیتا ہے۔ وہ کیسے زاویار کا ساتھ نہ دیتا جبکہ وہ خود بھی معافی کی جگہ انتقام لینے پر ہی یقین کرتا تھا۔ سر جھٹکا۔ دوسری کرسی پر بیٹھی سینئر امپلائی لائبہ کو اشارہ کیا اور خود پہلی سیٹ پر براجمان ہو گیا۔ لائبہ پروجیکٹر سیٹ کرنے لگی۔ اتنے میں اس روم میں بیٹھے 5 معزز بزنس مین جن میں سے ایک بازل تھا۔ باران کی نظر میں بازل زیادہ قصوروار نہیں تھا، قصور محض سبرینا کا تھا۔ اگر سبرینا وفادار بیوی ہوتی تو بازل تو جیسے ہزار بھی اسے بے وفا نہیں کر سکتے تھے، مگر کیا مہر کیا سبرینا سب ایک جیسی تھی۔ لائبہ کو تمام چیزیں سیٹ کرتے 10 منٹ ہو چکے تھے۔ اتنے میں باقی معزز افراد بھی اپنی جانب سے پوائنٹس کلیئر کر رہے تھے۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھے تھے وہ سب باران کے ساتھ اس پروجیکٹ کو سائن کرنے کے متمنی تھے اور اپنی پریزنٹیشن کے بعد باران کی چوائس تھی کہ وہ کس کے ساتھ ڈیل ڈن کرے گا۔ لائبہ واپس کرسی پر بیٹھی تو باران اس کے کان کے قریب رکا۔ اے سی کیوں بند ہے؟ سب پریشان ہو رہے ہیں۔ اس نے دانت پیستے پوچھا تو لائبہ گڑبڑا گئی۔ سوری سر، ایکچولی میٹنگ سٹارٹ ہونے سے 15 منٹ پہلے خرابی ہوئی ہے۔ جب تک سروس والا آیا ٹائم ختم ہو چکا تھا، لائبہ نے آئزانہ لہجے میں کہا۔ باران نے غصہ ضبط کرتے اپنا کوٹ اتارا جبکہ لائبہ کو فکر لاحق ہوئی کہ اب نہ جانے کس کی نوکری جانے والی تھی، کیونکہ باران دلچیر، غصیلا اور انتہائی بد لحاظ انسان تھا۔ برداشت کا مادہ اس میں بے انتہا کام تھا۔ کوٹ اتار کے کرسی پر رکھتے باران اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے اے سی بند ہے، آپ سب بھی ریلیکس ہو جائیں۔ میں کچھ ضروری پوائنٹس آپ لوگوں کو پریزنٹیشن دیکھنے سے پہلے واضح کر دینا چاہتا ہوں جو میری ریکوائرمنٹ ہے، باران نے پروفیشنل انداز میں کہا۔ دراصل اس پریزنٹیشن میں ڈیمانڈز ہی وہی لکھی گئی تھی جو بازل بآسانی پورا کر سکے۔ بات کا آغاز کرتے باران پروجیکٹر کی جانب مڑا جو روشن ہو چکا تھا، لیکن پیچھے مڑتے ماتھے پر بال پڑے کہ سب کی نظر پروجیکٹر کی جگہ باران دلچیر پر تھی، ہونٹوں پر مذائقہ خیز مسکراہٹ۔ باران نے سوالیہ نظروں سے لائبہ کی جانب دیکھا جو پریشان معلوم ہو رہی تھی۔ سر، آپ کی شرٹ پیچھے سے۔ لائبہ نے باران کے قریب آتے آہستہ کہا تو باران کو کچھ بری طرح کھٹکا۔ ویٹ، انگلی سے اشارہ کرتے وہ پلٹا تھا اور کانفرنس روم سے باہر نکل گیا۔ ایکسکیوز می، جسٹ ویٹ اے منٹ۔ لائبہ جلدی سے باران کا کوٹ اٹھاتی خود بھی باہر نکلی تھی اور تیزی سے باران کے پیچھے جاتی اجازت طلب کرتے باران کے آفس میں داخل ہوئی، لیکن یہ دیکھتے ٹھٹک گئی کہ باران اپنی شرٹ کے بٹن کھول رہا تھا۔ اگلی لمبی شرٹ تان سے جدا کرتے مڑ کر دیکھا تو آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ شرٹ کے پچھلے حصے پر استری چھپی ہوئی تھی۔ جلنے کی وجہ سے سفید قمیض اتنے حصے سے براؤن ہو چکی تھی۔ سبکی اور غصے سے باران کا چہرہ سرخ پڑنے لگا کہ جو لوگ اسے ڈیل کرنے کو ترس رہے تھے نے کو اس پر ہنسنے کا موقع ملا تھا، جبکہ لائبہ کی آنکھیں باران کے جسمانی قد و قامت اور اس قدر کثرتی مضبوط جسم پر اٹک سی گئی تھی۔ زندگی میں پہلی بار فلم سے ہٹ کے وہ ایسی باڈی دیکھ رہی تھی۔ اور نان سینس کو سے چیختے اچانک نظر لائبہ پر پڑی تو پارا مزید ہائی ہو گیا۔ یہاں کھڑی مجھے گھور رہی ہیں، جائیں اور میٹنگ کینسل کریں۔ ایڈیٹ، غصہ کھولتے اس نے گھرا کر کہا تو لائبہ عافیت مناتی فوراً کمرے سے نکل گئی۔ روبینہ۔ غصے سے روبینہ کا نام دہراتے باران کا بس نہ چلا وہ گھر جا کر روبینہ کے ٹکڑے کر دے۔ لائبہ نے جو کوٹ بڑا اپنے صوف پر رکھا تھا جھٹکے سے اٹھا کے وہ کوٹ پہنا اور جلی ہوئی سفید قمیض کی لپیٹ کے بال بنا کے ہاتھ میں پکڑی کوٹ کے بٹن لگاتے وہ روم سے باہر نکلا اور تیزی سے لفٹ کی جانب بڑھا۔ سب حیرت سے اپنے باس کو دیکھ رہے تھے جس کا مضبوط کثرتی سینہ کوٹ کے اوپر کے حصے سے جھلک رہا تھا۔ آفس کی بلڈنگ سے باہر نکلا تو چوکیدار فوراً کھڑا ہوا۔ اگلے 5 سیکنڈ میں باران دلچیر کی سفید لینڈ کروزر سامنے تھی۔ پیسنجر سیٹ پر بیٹھتے باران دلچیر نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ یہ خاص طریقہ تھا، جب وہ بہت زیادہ اشتعال میں ہوتا تو یہ عمل دہراتا تھا۔
تیز گاڑی چلاؤ۔ وہ سیزدار تھے۔ ڈرائیور پر بھی حکم صادر کیا تو گاڑی کی سپیڈ مزید تیز ہوئی۔ 15 منٹ بعد گاڑی مینشن کے پورچ میں رکی۔ گاڑی سے اترتے تقریباً بھاگتے ہوئے وہ اندر گیا تھا۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی زور سے دوڑا۔ روبینہ روبینہ تیش و اشتعال کا عالم تھا کہ وہ صوفے کے پاس بیٹھی نارا کو بھی نہیں دیکھ سکا۔ اس کے وجود کو فراموش کر چکا تھا، جبکہ دوسری جانب باران کو غصے میں دیکھ وہ بری طرح ڈر گئی تھی۔ لیکن جب نظر اس کے ہاتھ میں پکڑی سفید شرٹ پر گئی تو جان مزید ہتھیلی پر آ گئے۔ جی سر، اپنے نام کی ہولناک پکار سنتی روبینہ بھی سہمتی سامنے آئی۔ جب باران نے غصے سے وہ سفید شرٹ اس کے قدموں میں پھینکی تھی۔ کیا بکواس ہے یہ؟ وٹتا دانت پیستے پوچھا، جبکہ روبینہ ڈرنے کے باوجود ناسمجھی سے سفید قمیض کو دیکھنے لگی۔ میں نے پوچھا کیا ہے یہ؟ اسے پہن کر کتنی انسلٹ ہوئی ہے میری، جانتی ہو؟ باران غصے میں دوڑا تو روبینہ سے زیادہ نارا کا رنگ سفید پڑنے لگا۔ اس کا دل کیا کوئی جادو کی چھڑی گھومے اور وہ منظر سے غائب ہو جائے۔ پر سر ہوا کیا؟ روبینہ نے آنسو ضبط کرتے پوچھا۔ وہ جانتی تھی باران کو ایسے ہی غصہ آتا ہے، اس لیے چھوٹی سے چھوٹی چیز کا خیال رکھتی تھی۔ اوہ جسٹ واو، تمہیں یہ تک نہیں معلوم کیا ہوا؟ تمہاری اتنی بڑی لاپرواہی سے میری انسلٹ ہوئی ہے، جو سامنے ایک لفظ نہیں بولتے۔ وہ میرے منہ پر مجھ پر ہنس رہے تھے تمہاری اس جلی ہوئی شرٹ کی وجہ سے۔ اگر جل گئی تھی تو کیوں سامنے رکھی؟ ہاں، اپنی ذرا سی غلطی چھپانے کے لیے تم نے میرا مذاق بنوا دیا۔ Now you are fired. Get lost. ابھی کے ابھی دفعہ ہو جاؤ یہاں سے۔ باران کہنا تھا کہ روبینہ کا دل دہل گیا۔ اتنی مشکل سے نوکری ملی تھی، وہ بھی اتنی اچھی۔ جب ہی روتے ہوئے فوراً کہا، سر میں نے تو یہ آئرن کی ہی نہیں۔ روبینہ کی بات سن باران کا دماغ مزید گھوما۔ پھر میرے فرشتے نے کی ہے، ڈسکسٹنگ۔ باران نے مزید مٹھیاں بھیجتے پوچھا، سر آپ نے کہا تھا آپ کے سارے کام یہ کریں گی؟ نارا کی طرف اشارہ کرتے روبینہ نے سر جھکائے کہا۔ تو باران پیچھے مڑا، لیکن سامنے خوف سے تھر تھر کانپتی نارا کو دیکھ بے بسی اور شدید اشتعال کے عالم منہ پر ہاتھ پھیرا۔ تم جاؤ یہاں سے۔ لیکن سر یہ میں نے نہیں کیا۔ اپنی نیکسی میں جاؤ، باران نے گھرا کر کہا۔ باران کے حکم پر روبینہ کا نیمت بناتی آنسو صاف کرتی وہاں سے کھسک گئی، جبکہ نارا بھاری قدموں کی دمک اپنی جانب اٹھتی محسوس کرتی اولے اولے لرزنے لگی تھی۔ یہ بھی سچ تھا کہ نارا کی شکل دیکھنے کے بعد بھی باران کے غصے میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ باران کا غصہ ایسا ہی تھا کہ جب تک نکال دے کام نہیں ہوتا تھا۔ آزک ایلف کے پیچھے اندر آیا اور سارا سامان سلیب پر رکھا۔ میرا ناشتہ؟ آزک نے ایلف کے سامنے آتے پوچھا، جو انجان بنی کچن میں سامان سمیٹ رہی تھی۔ کہا کچھ دیر میں کھانا بنے گا، وہ کھا لینا۔ اس نے ناک سے مکھی اڑاتے کہا تو آزک نے غصے سے جھنجھلاتے کینہ تو نظروں سے ایلف کو گھورا، جو اس کے گھورنے کو بھی نظر انداز کر گئی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر کام بھی میں کھانے کے بعد کروں گا۔ کندھے اچکاتے وہ سامنے صوفے پر جا بیٹھا، جبکہ ایلف کے ماتھے پر بال نمودار ہوئے۔ اس کو تو میں چھوڑوں گی نہیں۔ ہتھیلی کے پوچھ سے اپنی ناک مسلتے وہ غصے سے فریج سے انڈے نکالنے لگی۔ ابھی انڈے نکال رہی تھی کہ لائن سے سارے بچے شور مچاتے لاؤنج میں آ گئے۔ کچھ بچے کچن میں ایلف کی جانب تو آدھے سے زیادہ بچے آزک کی گود میں سوار ہونے کی کوشش میں تھے۔ ڈیڈ آپ کہاں گئے تھے موم کے ساتھ؟ ایک بچی نے معصومیت سے پوچھا۔ آپ کی موم کے ساتھ گھومنے گیا تھا؟ ایک نظر ایلف پر ڈالتے اس نے سکون سے کہا۔ ایلف کو حیرت ہوئی وہ شخص اتنی آسانی سے بچوں کے باپ اور اس کا شوہر ہونے کا کردار ادا کر رہا تھا۔ ڈیڈ ہمیں بھی جانا تھا، موم نے کہا تھا جب آپ آئیں گے تو ہم سب گھومنے جائیں گے۔ دوسرا بچہ آزک کے پاؤں کے پاس بیٹھا اداسی سے بولا۔ تو ایک مرتبہ پھر آزک نے سوالیہ نظروں سے ایلف کو دیکھا، جیسے پوچھنا چاہتا ہو اب کیا کہوں؟ ساتھ میں کچھ جساتی نظریں جیسے پوچھ رہا ہو کیا سب کوئی جھوٹے دلاسے دیتی ہو محترمہ؟ کل جائیں گے بچوں ہم سب۔ آپ کے ڈیڈ نے ایک بہت پیارا سا سرپرائز رکھا ہے آپ سب کے لیے۔ ایلف نے مسکراتے کہا۔ سارے بچے خوشی سے چیخنے لگے۔ لیکن اس کے لیے کل کا ٹیسٹ اچھا ہونا ضروری ہے، جا کے تیاری کرو۔ ایلف نے سب کو چپ کرواتے آخر میں وارننگ دی تو وہ سب ایلف کے گال پر پیار کرتے کمروں میں جانے لگے۔ آزک کو یہ منظر بہت پیارا اور حسین لگا تھا، پر اس لمحے کو محسوس اس نے تب کیا جب سارے بچے کمروں میں جاتے جاتے کچھ یاد آنے پر واپس مڑے اور ایک ایک کر کے آزک کے گال کو چومنے لگے۔ آزک خانزادہ پتھر ہو گیا تھا۔ یہ ننھے ہونٹوں کے لمس جیسے اس کے بھڑکتے شعلے سے دل پر ٹھنڈی شبنم بنے تھے۔ ہونٹ مسکرانے لگے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ پرخلوص محبت ہر ناسور زخم پر مرہم کا کام کرتی ہے۔ یہ پیار مجھے کیوں؟ آزک نے نرمی سے ایک بچے کو گود میں لیے پوچھا۔ کیونکہ آپ کی وجہ سے ہم پکنک پر جا رہے ہیں۔ کیونکہ کان لائیں؟ وہ بچہ اچانک بولتے بولتے رکا اور آزک کان قریب لانے کا اشارہ کیا۔ موم کے پاس شاید پیسے نہیں ہوتے نا، اس لیے وہ لے کر نہیں جاتی۔ کہتی تھی ڈیڈ آئیں گے تو جائیں گے۔ اس 6 سالہ بچے کی بات سنتے آزک کے مسکراتے ہونٹ سکڑ گئے تھے۔ احساس ہوا باپ کی محرومی ہر موڑ ہر قدم پر ہر ضرورت پر محسوس ہوتی ہے۔ نظر موڑ کر ایلف کو دیکھا جو مشکوک اور پرتجسس نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ سامنے کھڑی لڑکی ان بچوں کی زندگی میں ماں تو بن سکتی تھی، پر کوشش کے باوجود باپ نہیں بن سکتی تھی، کسی طرح نہیں۔
کیونکہ دولت ہونے کے باوجود اور بالغ ہونے کے باوجود اس نے بھی اعلیٰ ماں باپ کی کمی کو محسوس کیا تھا۔ اوکے ڈیڈ کا پرومس ہے، ہم ہر منتھ پکنک پر جائیں گے۔ آئزیک نے مسکراتے وعدے کے ساتھ اس بچے کی آنکھوں میں نئی چمک پھونک دی۔ سچ میں؟ اس بچے نے بہت حیرت و مسرت کے ملے جلے تاثرات سے پوچھا۔ تو آئزیک نے جواباً مسکراتے اس بات میں سر ہلایا۔ موم بالکل ٹھیک کہتی تھی آپ کے بارے میں۔ ایک مرتبہ پھر آئزیک کا گال چومتے ہوئے بولا۔ تو آئزیک متجسس ہوا۔ بچہ گود سے اترنے لگا جب آئزیک نے واپس اسے تھاما۔ ماما میرے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ آئزیک کے سوال پر بچہ شرارت سے پلٹے ایلف کو دیکھنے لگا جو اسے ہی گھور رہی تھی۔ ہم کہتی تھی آپ بہت امیر ہو، آپ کے پاس بہت سارے پیسے ہیں اور آپ ہماری ساری وشز پوری کر سکتے ہیں اور ہمارے اچھے اسکول میں ایڈمیشن بھی کروا سکتے ہیں، وہ بچہ بتا رہا تھا جب آئزیک نے جواباً صرف اس بچے کا گال چوم اسے گود سے اتار دیا۔ پکنک کی لالچ میں سارے بچے کمرے میں جا چکے تھے۔ آئزیک کے چھوڑتے وہ بچہ بھی کمرے میں چلا گیا۔ جب نظر سامنے پڑی تو کچھ بری طرح کھٹکا۔ سامنے ہی عبدالرحمن کھڑا غصے سے آئزیک کو گھور رہا تھا۔ جواباً آئزیک نے بھی اسی کے انداز میں اسے گھورا تو وہ منہ بناتے اندر چلا گیا۔ جو بھی تھا وہ تھا تو 7-8 سال کا بچہ ہی۔ مسٹر کوک کا کیا کان میں مم کھٹر پھٹر ہو رہی تھی۔ بچے کے جاتے ہی ایلف نے سوکھی بریڈ اور دودھ کے ساتھ 2 بوائل انڈے اس کے سامنے رکھے تھے، ساتھ ہی سینے پر ہاتھ باندھے ساتھ نظروں سے آئزیک کو گھورا۔ کچھ نہیں، پرسنل بات تھی ہماری، آئزیک نے اسے زج کرنے کے ارادے سے کہا تو ایلف نے اچانک ٹیبل پر ہاتھ مارا۔ ملازم ہو میرے، شرافت سے بتاؤ کیا کہا اس نے؟ ایلف نے ہمیشہ کی طرح دونوں جمانا چاہیے پر سامنے والے پر اس کا رتی برابر فرق نہ پڑا۔ کبھی ملازم کبھی شور، اور ہاں تم موٹے شوروں کو ملازم ہی سمجھتی ہو نا، ہے نا؟ دودھ کا گلاس لبوں سے لگاتے آئزیک کندھے اچکائے۔ باتوں کو مت گھماؤ، شرافت سے بتاؤ۔ ایلف سچ مچ زج ہو رہی تھی۔ فائدہ؟ تمہیں اچھا نہیں لگے گا۔ ہمارے بچے نے بات ہی ایسی کی ہے، آئزیک نے رازدارانہ انداز میں کہا، لیکن ہمارے بچے پر خصوصی زور دیا۔ کیا کہا ہے؟ ہاں ہمارے بچے نے، ایلف نے اسی کے انداز میں کنفیوز ہوتے کہا۔ اوکے پھر کان قریب لاؤ۔ ایلف نے فوراً کان قریب لائے۔ آئزیک اس کے کان کی طرف جھکا۔ اس نے کہا ڈیڈ ایک چھوٹی سی بیبی چاہیے، آپ اور موم اکیلے پکنک پر چلے جاؤ۔ آئزیک کا کہنا تھا کہ ایلف کا چہرہ سرخ اناری ہو گیا۔ عارضے تپ اٹھے اور یوں لگا جیسے کانوں سے دھواں نکل ہو۔ بکواس مت کرو، میرے بچے ایسی بات نہیں کر سکتے۔ وہ غصے سے زیادہ ہی رکی نہیں تھی بلکہ اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ پیچھے غازہ خانزادہ دودھ پیتے سرشاری سے مسکرایا کہ وہ لڑکی اتنی بھی بے خبر نہیں تھی۔ وہ بڑے خراب موڈ کے ساتھ لائبریری سے تن فن کرتا باہر نکلا کہ ذہن اور ضیاء بھی چونکے۔ ایہان کیا ہوا ہے؟ وہ جو لمبے لمبے ڈانگ بھرتا اپنے ڈپارٹمنٹ کی جانب جا رہا تھا۔ ضیاء اور ذہن اس کے پیچھے تقریباً لپکے، اور ضیاء نے پریشانی سے اس کے خراب موڈ کی وجہ پوچھی۔ نتھنگ اسپیشل، کلاس میں چلو، اس نے سنجیدگی سے کہا اور اسی سپیڈ سے چلتا رہا۔ وہ تینوں کلاس میں چلے اور اپنے مخصوص ڈیسک پر بیٹھ گئے۔ ضیاء نے ایک سرسری سی نظر پوری کلاس میں دوڑائی۔ ہاں جانے کیا تھا ہوا، ہوا کچھ حبس زدہ سی تھی یا کم از کم ان دونوں کو محسوس ہو رہی تھی۔ ضیاء نے ایک نظر پھر ایک مخصوص نشست پر ڈالی جو خالی منہ چڑھا رہی تھی۔ اس نے ایک سرد سی سانس کھینچی۔ ایک بات تو طے تھی، ایہان اور ضیاء پر پروفیسر کے محض ہلتے لب ہوئے ہونٹوں کی جانب دیکھ رہے تھے، جبکہ دھیان کے دھاگے کسی اور جانب الجھے ہوئے تھے۔ حتیٰ کہ پروفیسر لیکچر مکمل کر کے کلاس سے نکل گئے، مگر ان کے غائب دماغی کا یہ عالم تھا کہ اب تک کتاب کا وہی پیج اپنے سامنے کھو رکھا تھا اس ٹاپک کو، اور پروفیسر نے ابھی لیکچر دیا تھا۔ کیا بات ہے؟ مراقبے سے باہر نکل آؤ دونوں کی۔ ہوا کیا یار؟ ذہن نے جھنجھلا کر دونوں کو مخاطب کیا تو ماتھے پر بال ڈالے ضیاء کی جانب متوجہ ہوا۔ اب ذہن ملک کی جانب متوجہ ہو گیا تھا۔ ایہان اور ضیاء ایک دوسرے کے بہت قریب بیٹھے تھے، اس لیے ایہان نے جب ضیاء سے دھیمے لہجے میں بات کی تو وہ کوئی تیسرا شخص نہیں سن پایا۔ میں نے سنا کل تمہارا ذوالنورین سلطان کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا، تم نے لیلی سے بریک اپ کیا اور یونیورسٹی میں اس ٹاپک کو لے کر کافی ہنگامہ آرائی ہوئی، تم یونی میں ایک ہاٹ ٹاپک بنے ہوئے ہو۔ ایہان کے پاس بیٹھے ضیاء کی جانب دیکھ کر آئی برو اچکائی۔ ضیاء بھی جیسے بڑا بیٹھا تھا، کل کا سارا واقعہ منو عن ایہان کو سنا ڈالا۔ ربش! اب اس بات سے زیادہ کہ میں نے اس کی وجہ سے اپنی اور اپنے دوستوں کی ہڈیاں توڑوائیں، اس بات کی فکر ہے کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہیں گے۔ ضیاء کا کل کی ساری کارروائی یاد کر کے پھر سے خون کھول گیا، جبکہ ایہان تو اس بات سے دنگ رہ گیا کہ وہ جس نے کبھی ماں باپ کی اف تک نہ برداشت کی، ایک معمولی کم حیثیت مڈل کلاس لڑکی کا مارا تھپڑ کیسے برداشت کر لیا۔ ایہان نے ضیاء کو بغور دیکھا۔ کچھ تو تھا جو عجیب تھا، اس میں بدلہ بدلہ سا تھا۔ تو کیا ضیاء کو اس لڑکی سے واٹ؟ ہم مجھے اسے ایسے کیوں گھور رہے ہو جیسے میرے سر پر سینگ نکل آئے ہیں؟ ضیاء جو پہلے ہی جھنجھلایا ہوا تھا چڑھ کر بولا۔ ایہان دھیمے سے مسکرایا۔ اب سمجھ آیا وہ بار بار ذرا سا رخ موڑ کر ایک خالی سیٹ کی جانب کیوں دیکھ رہا تھا۔ تمہارے سر پر واقعی ایک لائلائن مارچ کے سینگ نکل آئے ہیں دوست، ایہان نے لاپرواہی سے کہا۔ کیا مطلب؟ ضیاء چونکا تو ایہان نے نفی میں سر ہلایا۔ ایہان جان بوجھ کر ذہن کی جانب متوجہ ہو گیا۔
ضیاء نے چور نگاہوں سے ثنا کی جانب دیکھا جو بڑے نماک انداز میں اپنے نوٹس میں کچھ لکھ رہی تھی۔ ضیاء جھنجھلا کر اپنی جگہ سے اٹھا مگر بڑے لاپرواہ انداز میں ثنا کی جانب بڑھا۔ ثنا نے ایک نظر اٹھا کر اس بگڑے ناپرست شہزادے پر ڈالی جو بلیک پینٹ پر یلو ٹی شرٹ میں سفید رنگت میں مردانہ وجاہت کا شاہکار کسی بھی لڑکی کا خواب ہو سکتا تھا، لیکن ثنا جیتا جانتی تھی وہ اس کے پاس کیوں اور کس لیے آ رہا تھا۔ اس بات کا ادراک اسے کل اچھی طرح ہو چکا تھا اور اس شخص کے وہ آخر ہوا کیا تھا، لیکن شاید وہ یہ خود قبول کرنا نہیں چاہتا تھا۔ ثنا پرست تھا نہ کرتا بھی کیسے۔ ہائے کیسی ہو ثنا؟ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ ثنا نے مسکرا کر اس کے چہرے کے بگڑے زاویے دیکھے۔ فائن، اور سب ٹھیک چل رہا ہے؟ ضیاء نے اپنے مطلوبہ الفاظ اس کے منہ سے سننے کو مزید اسے اکسایا۔ پرفیکٹ ہے، ثنا نے لاپرواہی سے کہا۔ ضیاء سے زیادہ پیشنس نہیں رکھ سکتا۔ تمہاری دوست ٹھیک تو ہے نا؟ کل کے جھگڑے سے کافی طبیعت بگڑ گئی تھی اس کی، نظر نہیں آ رہی؟ ضیاء نے اپنا لہجہ الامکان نارمل رکھنے کی کوشش کی تھی، مگر یہ کوشش بیکار اور فضول تھی۔ ثنا نے ضیاء کی جانب دیکھ کے گہرا سانس بھرا۔ کافی بہتر ہے، ابھی پچھلے پیریڈ میں تو کلاس میں تھی، اب شاید کینٹین گئی ہے، ثنا نے کہا اور غور سے سامنے کھڑے شخص کی آنکھوں میں اس کی بات سے در آنے والی چمک کو سنجیدگی سے دیکھا۔ گڈ، مجھے اب کافی بھوک لگی ہے تو وہیں پر اس کی طبیعت کا پوچھ لوں گا، ضیاء نے اطمینان سے کہا۔ اچانک اسے جانے کیوں بے حد بھوک لگنے لگی تھی؟ ثنا گہرا مسکرائی کیونکہ اب وہ پرسکون سا کلاس روم سے باہر نکل گیا تھا۔ کلاس روم سے باہر نکلا تو اس کے قدم کافی بے قرار تھے، اس لیے کافی تیز قدموں سے وہ کینٹین تک آیا تھا۔ عجیب تھا کہ اس کے ساتھ مجھ سے دور رہو، مجھ سے دور رہو کہ بار بار تکرار کرنے والے شخص اپنے قدموں پر چلتا کس طرح آ رہا تھا۔ کینٹین کے داخلی دروازے کے قریب کھڑے ہو کر ضیاء نے ایک نظر کینٹین کے چاروں طرف دوڑائی۔ کھولتے خون کی روانی میں بہت اچانک ٹھنڈے پانی کے چھینٹے سے پڑے تھے کہ سامنے دائیں رو کی تیسری ٹیبل اور اپنے سامنے ایک کتاب کھولے ہاف وائٹ کلر سوٹ میں سر کو بلیک اسکارف سے ڈھانپے سر جھکائے ٹھنڈی چاندنی بنی بیٹھی تھی، ہاتھ میں سینڈوچ تھا جس کے چھوٹے چھوٹے نوالے لے رہی تھی۔ ضیاء آگے بڑھا، نورین نے خود پر کسی کی نگاہوں کی تپش محسوس کر کے سر اٹھا کر لمحہ بھر کو ایک نظر اٹھا کر دیکھا اور پھر اپنی کتاب کی جانب متوجہ ہو گئی۔ ضیاء اس کی جانب بڑھتا اچانک اپنی جگہ پر ٹھٹک کر رکا تھا، پل بھر میں رگیں تن چکی تھی اور اس نے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں اور جبڑے بھیجے تھے۔ نورین نے اس کی جانب دیکھا مگر نگاہیں میں اتنی اجنبیت اور اس قدر سارپان تھا جس نے ضیاء کو اندر تک جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ وہ پھر بھی جا کر دائیں جانب کی دوسری ٹیبل پر جا بیٹھا۔ ضیاء کو سمجھ آئی کہ وہ اسی کے کہے پر عمل درآمد ہے تو اسے پھر آخر تکلیف کیا ہو رہی ہے کہ یوں محسوس ہو رہا تھا رگوں میں خون کی جگہ لاوا بہہ رہا ہے، دھواں سا اٹھ رہا تھا۔ وہ جو کلاس میں پیریڈ لے رہی تھی، ایان اور اس کے دوستوں کی کلاس روم میں آمد کا سن کر وہ جان بوجھ کر دوسرے دروازے سے کینٹین چلی آئی تھی۔ پیریڈ بنک کرنا پڑا مگر وہ اس شخص کے لیے پوری طرح عمل کرنا چاہتی تھی، تبھی یہاں چلی گئی۔ مگر کچھ دیر بعد ہی ضیاء کینٹین میں آتا نظر آیا، مگر اب نورین کو اس شخص کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا۔ یقیناً اس کے ہونے نہ ہونے سے ضیاء کو بھی فرق نہیں پڑنا چاہیے تھا، اسی کی تو تکرار تھی کہ وہ اس سے دور رہے۔ تبھی ایک نظر دے کر واپس اپنی کتاب کی جانب متوجہ ہو گئے۔ ضیاء کے ماتھے کی رگیں پھول چکی تھیں، وہ خالی خالی نگاہوں سے ٹیبل پر دھرے اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ڈیم اٹ، ٹھیک ہے، خود ہی سمجھ گئی، نہیں تو میں اچھے سے سمجھاتا۔ وہ دل میں اسی سے مخاطب تھا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی، وہ اپنی سینڈوچ کھا چکی تو چیزیں سمیٹ کر اپنی جگہ اٹھی اور کینٹین سے باہر نکل گئی۔ ضیاء کا چہرہ لال بھبکا ہوا تھا، یوں لگا جیسے سینے میں ایک بھانوڑ سا جل اٹھا۔ اپنا دم گھنٹا محسوس ہوا تو ٹیبل پر پڑا پانی کا گلاس اٹھایا اور ایک سانس میں پانی اپنے اندر انڈیل لیا۔ یہ سب کافی غیر متوقع تھا، یا اسے انازادے کو لگا تھا۔ ضیاء نے اپنے سر اپنے ہاتھوں میں گراتے اپنے چٹختے اعصاب کو سہلا کر ان پر قابو پانے کی کوشش کی۔ ایان نے ثنا سے ضیاء کا پوچھا تو اس سے پتہ چلنے پر وہ اس کے پیچھے کینٹین گیا ہے بنا اٹھا۔ وہ ضیاء کے لتے لینے کو کینٹین میں جانے کے لیے کلاس روم سے نکلا مگر باہر گراؤنڈ میں نعمان علی کو دیکھ کر ٹھٹک کر رکا۔ اسے کینٹین میں چلے جانا چاہیے تھا کہ وہ باپ بیٹی جو مرضی کریں، انہیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر چند پل کے بعد ہی ایان نے خود کو نعمان علی کا نمبر ڈائل کرتے پایا تھا۔ فون دوسری بل پر ریسیو کر لیا گیا۔ السلام علیکم سر۔ نعمان علی، تم اس وقت یونی میں؟ خیریت ہے؟ ایان نے کہا تو نعمان علی یونیورسٹی میں چاروں طرف نظر آئے تو ایان دلشیرے سے کافی دور ایک کوریڈور میں کھڑا دکھائی دیا۔ جی سر، خیریت ہے بھی نہیں بھی؟ کیا مطلب مجھے گڑیا کا فون آیا تھا، وہ کہہ رہی تھی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسے لینے آ جاؤں تو اس لیے چلا آیا سر، نعمان علی نے اپنی پریشانی چھپاتے ایان کو بتایا۔ یہ بات سن کے جیسے ایک دھچکا سا لگا تھا۔ کینٹین جاتے اس قدم نہ چاہتے ہوئے بھی لائبریری کی جانب مڑ گئے۔ سینے میں چھوٹے چھوٹے دھماکے سے ہونے لگے۔ کیا ایان دلشیر کی وجہ سے اسے کچھ ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ یہاں سے اسے ہاسپٹل لے جاؤ گے؟ ایان دلشیر کا لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ نعمان چونکا تھا۔ نہیں سر، گڑیا وضعیت ہے، وہ گھر جائے گی۔
واٹ ربش نعمان علی، تم اس کے باپ ہو یا وہ تمہاری؟ بچوں کی آخر عرضیت پوری کرنے کے لیے نہیں ہوتی۔ وہ جھنجھلا کر بولا۔ بڑی مشکل سے خود کو یہ کہنے کو روکا تھا کہ وہ تل بھر کی پدی چڑیل تم سے کنٹرول نہیں ہوتی۔ اس کی بات پر نعمان علی خاموش رہا۔ تم گاڑی میں نہیں آئے؟ مجھے گاڑی نظر نہیں آئی۔ ایان کو ایک اور بات یاد آئی تھی، مگر نعمان علی کی بات سن کر ایان جی جان سے جلایا تھا۔ اپنی مٹھیاں طیش و اشتعال میں بری طرح میچ لی۔ پہلے اس نے اس کی ذات کی نفی کی تھی، اب وہ یہ ظاہر کر رہی تھی جیسے ایان دلشیر اس کی چیزوں کی اس کی نگاہ میں کوئی وقت نہیں۔ کیا ایان دلشیر کی بے پا دولت کی چکا چوندیوں سے متاثر نہیں کر رہی تھی؟ سر، وہ گڑیا نے کہا ہے کہ آئندہ کے بعد میں آپ کے مالک کی گاڑی میں نہیں بیٹھنا چاہتی، اس لیے میں رکشہ میں آیا ہوں۔ سوری سر، آپ کو پتہ ہے وہ امیر لوگوں سے بہت بدگمان ہے۔ نعمان خواہ مخواہ شرمندہ ہوا۔ ایان نے اپنے طیش پر قابو پانے کو اپنے بال پوری طرح مٹھی میں جکڑے۔ اب تو وہ اسے بالکل نہیں چھوڑنے والا تھا۔ وہ ٹھٹک کر رکا۔ وہ سامنے سے سست سے قدم اٹھاتی لائبریری کی جانب سے باہر ہی آ رہی تھی۔ ایان نے جلدی سے فون رکھا۔ اسے دھچکا تب لگا جب وہ اسے دیکھ کر بھی اندیکھا کرتی اپنا راستہ بدل گئی۔ ایان نے دانت کچکچاتا تیزی سے استقایا۔ واٹ ہیپنڈ؟ ابھی نعمان علی نے بتایا تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں۔ کیا ہوا ہے؟ ایان نے بے تاثر لہجے میں پوچھا۔ مگر کچھ نہیں، وہ بھی سادہ سے لہجے میں کہتی اسے نظر انداز کر کے تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ ایان دلشیر جل کر خاک ہوا تھا۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے تیز قدم اٹھاتی اپنے بابا تک پہنچی تھی۔ وہ نعمان علی کے سینے سے لگی شاید روئی تھی کہ نعمان علی بہت پریشان نظر آ رہا تھا۔ یہ ایان دلشیر کو آج کے دن کا لگنے والا دوسرا بڑا دھچکا تھا۔ نعمان علی اسے لے کر تیزی سے وہاں سے جا چکا تھا۔ ایان کا دل کیا اپنے آس پاس کی ہر چیز سے تہس نہس کر ڈالے، رونڈ ڈالے یا کم از کم سینے میں جلتی آگ سے اپنے آس پاس کی ہر چیز جلا کر خاک کر دے۔ واٹ دی ہیل، ہاؤ ڈیئر شی! وہ بھاری آواز میں دھاڑا اور خود بھی یونیورسٹی سے نکل گیا۔ دن کب تمام ہوا اندازہ نہیں ہوا۔ اس نے کچن صاف کرنے کے بعد طبیعت خرابی کا بہانہ کر کے کمرے کا رخ کیا اور دروازہ لاک کر کے اپنے بیگ سے لیپ ٹاپ نکالا اور مستقل اپنی پینڈنگ کاموں کو نپٹانے میں مصروف رہا۔ رات بس 10 بجے کے قریب ایلف نے دروازے پر دستک دینے کے ساتھ نوکری سے نکالنے کی دھمکیاں بھی دی تھیں، پر وہ مجبور تھا کہ اسے اپنا کام مکمل کرنے تھے۔ اس وقت رات کا 1 بج رہا تھا۔ وہ کام سے فارغ ہوا تو بھوک کا احساس ہوا، لیکن یہ سوچتے لب بھیج گیا کہ وہ کنجوس حجابن کھانا دینے میں زج کر دے گی۔ کمرے سے باہر قدم رکھتے سکھ کا سانس لیا۔ گھر میں چاروں طرف اندھیرا تھا اور خاموشی بھی۔ اس نے دبے قدموں کچن کا رخ کیا، پر یہ دیکھ کر منہ کے زاویے بگڑے۔ پورا کچن ایسے صاف تھا جیسے کھانے کا کبھی نام و نشان ہی نہ رہا ہو، یہ کبھی کسی نے کچن نے استعمال ہی نہ کیا ہو۔ لیکن پھر مسکراتے فوراً فریج کھولا، پر یہ دیکھ دھچکا لگا کہ فریج لاک کیا گیا تھا۔ کنجوس چڑیل، اس کا قیامت میں الگ سے حساب ہوگا۔ وہ غصے سے بڑبڑاتا سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ ایلف کا کمرہ اوپر تھا۔ بہت زیادہ بھوک لگی تھی تو اسے ایلف سے فریج کی چابی لینی تھی۔ تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتے اوپر گیا تو ایک ہی کمرے کی لائٹ آن تھی اور روشنی دروازے کے نیچے سے جھانک رہی تھی۔ عازق نے دروازے پر دستک دینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھائے تھا کہ ٹھٹک کے رکا اور کان دروازے کے قریب کیا۔ اندر سے ایلف کی عجیب سی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ ناصب ان چیز سے پلٹنے لگا۔ شاید اس وقت تنگ کرنا مناسب نہیں تھا۔ عازق کو مان ہوا وہ خراٹے لے لیے، ہونٹ استزائیہ مسکرائے۔ تصور کی آنکھ سے دیکھا کہ وہ خراٹے لیتی کیسے لگتی ہوگی۔ وہ پلٹنے لگا تھا، لیکن پھر اسی لمحے اچانک زور سے دروازے پر ہاتھ مارا۔ یہ وہ موقع تھا جب زندگی میں دوسری بار عارضہ خانزادہ کو لگا کہ دل ہتھیلی میں دھڑک رہا ہے، مٹھی بند ہو جائے گی اور دل پھٹ جائے گا۔ ایلف کی سیسکیوں سمیت 2 سے زائد بندوں کے بھاری جوتوں کی دھمک نے اس کے دل کو مٹھی میں جکڑا تھا۔ ایلف کون اندر؟ ایلف دروازہ کھولو، میں کہتا ہوں فوراً دروازہ کھولو۔ پوری کو اسے دھاڑتے اس کا پل بھر میں وجود گرم ہو گیا تھا۔ اندر سے قدموں کی رفتار میں تیزی ہوئی تھی۔ کون اندر؟ ڈیمٹ، دروازہ کھولو، اسے چھو ابھی تو میں تمہیں ٹکڑے کر کتوں کو کھلا دوں گا۔ عارضہ خانزادہ کی دھاڑیں اس قدر تیز تھی کہ دوسرے کمرے میں سوتے بچوں کی نیند جاگ گئی تھی۔ بچے اٹھ بیٹھے اور خوف سے کمرے سے باہر نکلتے وہ عارضہ کو دیکھنے لگے۔ عارضہ کے لیے معاملے کی سنگینی کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ اندر کے حال کا سوچ کر اس کا دل پھٹ رہا تھا۔ ان معصوم بچوں کا کیا ہوتا؟ پر دماغ نے تیزی سے کام کیا اور اس نے سب بچوں کے ساتھ کھڑے عبدالرحمن کو اشارہ کیا۔ وہ بچہ بھی سمجھدار تھا، فوراً بھاگ کر عارضہ کے پاس آیا۔ ان سارے بچوں کو کمرے میں لے جاؤ اور اندر سے دروازہ لاک کر لو۔ جب تک میں یا موم نہ کہیں باہر نہیں نکلنا، نہ دروازہ کھولنا، گاٹ اٹ؟ عارضہ کی اس نصیحت کرنے پر عبدالرحمن نے زور سے اسوات میں سر ہلایا۔ دونوں کمرے میں جو میوزک سسٹم ہے اس سے لاؤڈ میوزک لگا لینا۔ عارضہ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو اندر لے گیا اور کمرے کو اندر سے لاک کر لیا۔ عارضہ تیزی سے نیچے بھاگا تھا اور کچن کی سائیڈ وال پر لگے کی اسٹینڈ سے ڈپلیکیٹ کی نکالتے ایک لمحے میں اوپر پہنچا۔ کمرے کے دروازے کھولتے وہ اندر داخل ہوا تو جسم پتھر ہوا تھا۔ یوں لگا جیسے سے کسی نے روح کھینچی۔ اس کے سامنے ٹھیک ایلف بے حجاب کامتی ٹانگوں سے کمرے کے وسط میں کھڑی تھی۔ نچلے ہونٹ سے خون کی لکیر بہہ رہی تھی اور بازو سے آستین کا حصہ پھٹا ہوا تھا۔ وہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ بھیگا گلابی چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ جج 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 وہ کچھ بولنے کی کوشش میں تھی پر الفاظ حلق میں اٹک گئے تھے۔ پر وہ سمجھ چکا تھا کسی نے زور سے پیچھے سے گن کا پچھلا حصہ عارضہ کے سر پر مارنا چاہتا۔ عارضہ کی رفتار اس سے کہیں زیادہ تیز تھی۔ وہ جو بھی تھے وہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ عارضہ خانزادہ نے اپنی ابتدائی تعلیم بھی جرمنی ہائی اسکول سے حاصل کی تھی اور اس ہائی اسکول کی
بیسک کلاسی فائٹنگ کی تھی. 8 سال کی عمر سے جس چیز کی پریکٹس وہ کرتا تھا اب اس میں ماہر تھا. گن ہولڈر سے وار کرنے والے کا ہاتھ پکڑتے دروازے کے درمیان اور پھر نچلے حصے پر شوٹ کیا تو اگلے ہی لمحے پیچھے سے ایک شخص ڈھیر ہوتا نیچے گرا. وہیں دوسری طرف عارضک نے وار کرنے والے ہاتھ کو یوں مروڑا تھا کہ وہ چیخیں مارتا زمین پر گر گیا. تیز میوزک جو بچوں کے کمرے میں بج رہا تھا اس میں ان کی چیخیں دبنے لگی تھیں. اگلے ہی لمحے کمرے میں الارم کرنے کی آواز پر عارضک چونکا تو دیکھتا سامنے ہی وہ مخملیزہ وجود زمین بوس ہو چکا تھا. عارضک کو لگا آج وہ یوں ہی اس کے جسم سے اس کی جان کھینچ لے گی. وہ پل میں اس کی جانب بھاگا تھا. ایلف 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 کے شہد رنگ ریشمی بال اگر وہ کسی عام موقع پر دیکھتا تو یقیناً دل ہار دیتا، اور اس لمحے وہ مضبوط چٹانوں سے شخص بہت کمزور معلوم ہو رہا تھا. ایلف کے نام نرم مومی ٹھنڈے پڑتے وجود کو اپنی باہوں کے آسار میں لیتے ابھی وہ اس پر جھکا ہی تھا جب گولی چلنے کی آواز پر پیچھے مڑ کر دیکھا. عارضک خان دادا کے پیچھے کھڑکی سے کود کر اندر آنے والا وجود زمین بوس ہوا تھا. عارضک نے دروازے کی جانب دیکھا تو ذہن الجھ گیا، دماغ جیسے معاف ہو چکا تھا. مسٹر بینسن، لبوں نے ہلکی سی جنبش کی. مسٹر بینسن ایلف کے گلی کے کارنر پر رہتے تھے. عارضک کی ان سے ایک ہی دن میں اچھی خاصی بات چیت ہو چکی تھی. نیچے چیک کر لیا، کوئی نہیں ہے. مس ٹینا، مسٹر راڈر اور مسٹر لیکس بھی کمرے میں داخل ہوئے تھے. سب کے ہاتھوں میں جدید طرز کی گنز تھی اور وہ سب ایلف کی کو ہی اسٹریٹ میں رہتے اس کے بظاہر پڑوسی تھے. آپ سب؟ عارضک نے الجھ کر پوچھا. اس کی پکڑ ایلف کے نرم وجود پر مضبوط ہوئی تھی، اتنی کہ بے ہوشی کے عالم میں بھی ایلف کے ماتھے پر ہلکی سی شکن نمودار ہوئی تھی. ایلف شیر کے نیبرز پلس پرسنل گارڈز پلس سیکیورٹی باڈی گارڈز ہیں ہم ان کے ہر سیاہ و سفید کو جانتے ہیں. مسٹر بینسن سارے لہجے میں بولے تو عارضک کی آنکھیں سرخ پڑنے لگی تھی. دل دھک سے رہ گیا. پہلی بار اسے اتنا بے وقوف لگا. وہ جو یہاں یہ سمجھ رہا تھا کہ سب کچھ اس کے پلان کے مطابق چل رہا ہے، یہاں تو گیم ہی الٹی پڑتی محسوس ہو رہی تھی. جس شخص سے وہ انتقام لینے کے لیے کھیل رہا تھا وہی شخص ماسٹر پلانر نکلا. مطلب یہ باران دل شیر کی حرکت گارڈ سے وہ ایلف کے ہر پال سے باخبر تھا. پھر تو اس کی یہاں موجودگی سے بھی باخبر ہوگا، پھر تو اس کے پلان سے بھی واقف ہوگا. اس نے باران دل شیر کے بارے میں سنا تھا کہ وہ گیم چینجر ہے، مگر اب اسے ماننا پڑا کہ وہ ماسٹر مائنڈ گیم چینجر ہے. یعنی اگر وہ یہاں موجود بھی تھا تو باران دل شیر کی چال کی مرضی سے واقعی واٹ اے گیم چینجر. پر اس ٹیک کیئر آف ہر، مسٹر لیکس کہتے ہوئے وہاں سے ان سیاہ ماسک لگائے آدمیوں کی باڈی کو لے گئے تھے، جبکہ عارضک خان زیادہ پتھر بنا رہ گیا. کچھ لمحوں بعد جبڑے بھیجتے اپنے آثار میں قید ایلف کے نرم معصوم اور بے ضرر وجود کو دیکھا، جس کی آنکھیں بند تھیں، گھنی پلکیں سرخ آرزو پر سایہ فکن تھی، سرخ پھولے گالوں پر انگلیوں کے گہرے نشان تھے اور نچلا ہونٹ پھٹا ہوا تھا. لیکن عارضک خان دادا کو پہلی بار اس وجود سے نفرت محسوس ہوئی تھی، شدید نفرت. دل کے باؤں میں ٹھہری اس نازک جان کو آگ میں جھونک دے اور پھر باران دل شیر کو تڑپتا ہوا دیکھے جس نے اسے اپنے ہاتھ کی کٹ پتلی بنایا تھا. ہاں، یہ لڑکی باران دل شیر کی واقعی کمزوری تھی، تبھی تو باران دل شیر اس کی حفاظت کر رہا تھا. اس لڑکی کو خود بھی شاید علم نہیں تھا. اس کے آس پاس رہنے والے تمام لوگ اس کے بھائی کے ہائر کردہ اس کے باڈی گارڈ سے. عارضک اموں سے اور تائش سے جیسے پاگل ہوا تھا. اتنے دنوں کو اس کے اندر سویا وہ منتقم مزاج عارضک خان زیادہ انگڑائی لے کر بیدار ہوا اور اس نے خارقائی نگاہوں سے ایلف کے چہرے کو بے تاثر سرد نگاہوں سے گھورا. سوری، پر تمہیں میرا مورا بننا پڑے گا. تمہارے بھائی کو لگتا ہے وہ بہت بڑا گیمر ہے تو اس کی گیم اسی پر لوٹنی پڑے گی، اس لیے ایڈوانس سوری، کیونکہ مائی گاڈ ایلف دی شیر، اس کے لیے تمہاری نازک جان کی قربانی ضروری ہے. نفرت سے بے ہوش ایلف کا چہرہ مٹھی میں دبوچتے وہ پھنکا رہا تھا. نظر ایلف دی شیر کے پٹے ہونٹ پر پڑی جیسے خون رستہ ہونٹ کے ارد گرد پھیلنے لگا تھا. جانے کہ اس جنون طیش و اشتعال کے تحت بہت اچانک ایلف کے چہرے پر جھکتے عارضک نے اس کے ہونٹ سے ذرا سی فاصلے پر اس خون پر اپنے لب رکھے تھے. یہ عمل انتہائی بے اختیاری تھا. کوئی دیکھتا شاید اپنا وہم گمان کرتا کہ عارضک خان زیادہ یہ عمل کر سکتا ہے. ان سے چند لمحوں بعد ہی پیچھے ہٹتے اس کے سرخ گالوں کو دیکھا جس پر انگلیوں کے نشان تھے تو خون میں ابال اٹھنے لگے. دل کیا سب کچھ تہس نہس کر دے، اس نازک جان کو رونڈ ڈالے، اسے برباد کر دے. دل کیا باران دل شیر کو حقیقت کا آئینہ دکھائے اور اس کے سامنے ایلف کو پھینک کر کے دیکھو تمہاری سیکیورٹی، اس کے بعد بھی تمہاری بہن کا حال. وہ جیسے غم و غصے سے اپنا دماغ الٹا بیٹھا تھا، اس لیے بہت اچانک عارضک زور سے کہکا لگا کر اٹھا اور ایلف کو باہوں میں لیے کھڑا ہوا. ایلف کو نرمی سے بستر پر ڈالتے دائیں بائیں ہاتھ رکھتا چہرے کے قریب ہوا، انگلی کے پور سے اس کی بند پلکوں کو چھوا. تمہارے بھائی کے سو کال گارڈ کے باوجود تمہارا یہ حال ہوا ایلف دی شیر. وہی گارڈز اب تمہیں میرے سپرد کر گئے ہیں. کوئی تمہارے بھائی سے پوچھے کہ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا، یا وہ عارضک خان زادہ کے انتقام کو ہلکے میں لے رہا ہے؟ کیا ہو جائے گا اگر میں تم سے تمہاری ذات کا غرور چھین لوں، تمہاری نسوانیت رونڈ ڈالوں؟ تمہارے بھائی کی ماسٹر پلاننگ دھری کی دھری رہ جائے گی. ہم نے انگوٹھے سے ایلف کے ہونٹ کو صاف کرتے انتقام کی آگ میں سلگتے شاید عارضک خان زادہ بھی اندھا ہو چکا تھا. پر نو، تمہارے بھائی سے جیتنے کے لیے میں تم پر اتنا بڑا ظلم بالکل نہیں کروں گا، بلکہ اس سے بھی بڑا ظلم کروں گا. تمہیں اپنی محبت کے
लाइलाज मर्ज का वो मरीज़ बनूंगा कि तुम्हारे साथ तुम्हारा सो कॉल्ड भाई भी तिल तिल मरेगा। कमीनगी से हंसते हुआ हाथ जोड़ते एल्फ से दूर हुआ। एक नज़र अपने अंगूठे को देखा जिस पर एल्फ का खून लगा हुआ था। इस खून को अपने होठों पर मस करते आजा खानजादा फाकियत के इंतहा पर पहुंच चुका था। तुम्हारे भाई को खेलने का बहुत शौक है। एक गेम मेरे साथ भी। सॉरी बेबी, मेरा इरादा तुम्हें देखने के बाद डगमगा गया था। सोचा था तुम्हें बारान दिल शेर से चुरा लूँगा। बदले का बदला। और एल्फ के सराहने बैठते गहरी नज़रों से एल्फ की बंद आंखों को देखा, फिर लब भेंट किया। पर नहीं, तुम भी इसी का खून, इसी की बहन हो। तुम्हें वो अजियत में मुब्तला करूँगा कि तुम्हारी अजियत देखते बारान दिल शेर इसी तरह पंखे से लटकेगा जिस तरह मेरा बाप लटका था। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ूंगा। मैं सांसें फूलने लगी थी। हाजा खान ज़्यादा पूरी कुव्वत से दौड़ा था। साइड लैंप उठाकर दीवार पर दे मारा, आंखें सुर्खी माइल होने लगी। उसे सर हाथों में गिराकर गहरा सांस लेते खुद को नॉर्मल किया। एक आखिरी नज़र एल्फ के बेहोश वजूद पर डालकर वो कमरे से निकल गया। सीढ़ियाँ उतरते हुए एकदम ठहरा था। कुछ सोचते कदम बच्चों के कमरे की तरफ बढ़ाए थे। अब्दुर्रहमान उसने ज़ोर से आवाज़ दी। अगली ही लम्हे अब्दुर्रहमान ने दरवाज़ा खोल दिया। शायद वो आज़ा के ही इंतज़ार में था। आपकी मॉम की तबीयत ख़राब है, वो सो रही है। कोई परेशानी की बात नहीं है। म्यूज़िक ऑफ करके आप लोग भी सो जाओ, वरना मॉम डिस्टर्ब होंगी। वो बोलकर इत्मीनान से सीढ़ियाँ उतर गया था, क्योंकि बच्चे चाह कर भी एल्फ के कमरे में नहीं जा सकते थे, क्योंकि वो एल्फ का कमरा लॉक कर चुका था। ससोरी बारान के कदमों की दमक सुनते वो खौफ से सफ़ेद पड़ती फ़ौरन 3 कदम पीछे हुई थी। उसके रात की मलके जैसे कपड़ों पर अब शिकने नुमायाँ हो रही थी। दुपट्टे को अपने वजूद पर अच्छे से लपेटे बारान को इसके उलिये से खौफ फंसी हुई थी। ये सब क्या था नारा? जानती हूँ मेरी कितनी इंसल्ट हुई है। बारान का लहजा खुद बहुत नॉर्मल हुआ था, जिस पर वो खुद हैरान था क्यों और कैसे कि इतना नरम हो तो वो कभी नहीं था। लेकिन नारा को ये लहजा भी सख्त लगा था। मैं डर गई थी। किसी मुजरिम की तरह निगाहें झुकाए वो बारान के सामने बिल्कुल छोटी सी गुड़िया लग रही थी। किससे और क्यों? और डर का तल्लुक मेरे कपड़ों से कैसे? बारान ने चंबे से पूछा कि क्या वो अब तक सुबह वाली बात पर खौफजदा थी? ये लड़की लगता है बारान दिल शेर के लिए इम्तिहान बनकर नाजुल हुई है। कि बारान दिल शेर का इम्तिहान था। वो जिस कदर शॉर्ट टेम्पर था, इतना ही उसका ज़ब्त आजमाया जाना था। आप से एक नज़र बारान के तवना बाजू पर डालती वो फ़ौरन नज़रें वापस झुका गई। वाट मुझसे पर क्यों? आपकी बार वो झुंझलाते एक कदम पीछे हुआ और अपने बाल मुट्ठी में पकड़ कर छोड़े। आज तो दिल कर रहा था अपना साथ दीवार में दे मारे। गुलाबी सुंडी कहीं की, दिल में दांत पीसे। कज क्योंकि आप मारते हैं। अगला जुम्मा पहले से ज़्यादा धमाका खिजा के बारान हैरसों से देखने लगा। मैंने तुम्हें कब मारा? बारान ने हाइपर होते पल भर में वापस इस लड़की के मुकाबले खड़े होते पूछा। रुबीना कह रही थी आपका को जब गुस्सा आता है आप बहुत मारते हैं। बहुत मासूमियत से रुबीना की शिकायत लगाएगी। ये फितनी रुबीना, इसको तो अब फारग करना पड़ेगा। वो गुस्से से बड़बड़ाया, लेकिन इनारा इसके जुमले बखूबी सुन चुकी थी। उसने यही कहा था। इनारा की बात पर वो एक मरतबा फिर चूका। और क्या क्या खुनास पर है? रुबीना ने तुम्हारे दिमाग में सीने पर हाथ बांधे बारान ने आईब्रोज कहे तो इनारा ने चोर नज़रों से देखा। बारान की तेज़ नज़रें उसी के चेहरे पर थीं। कुछ भी नहीं कहा। आप इसे नौकरी से मत निकालें। उसके बच्चे बीमार हैं और इसका शौहर उसे मारता है। घर भी किराए का और 2 तलाक याफ्ता नंदे। अभी इनारा बोल ही रही थी कि बारान के तैयत से उसकी बात काटी। जस्ट क्वाइट रुबीना रुबीना। अगले लम्हे बारान की दाड़ सुनकर इनारा को रोना आने लगा था। तो वो तो रुबीना को बचा रही थी, पर बहुत जल्द उसे इस बात का एहसास हुआ कि इसका एंजल बारी में सिर्फ इसके लिए ही एंजल बारी है। दूसरों के लिए बहुत ही खट दिमाग उसील और खाली मगज इंसान है। जी सर। रुबीना घबराई वापस अंदर आई और फिक्रमंदी से इनारा को देखा जिसका वजूद हल्के हल्के काम रहा था। हाँ तो कौन सी न्यू इंडियन ड्रामा स्क्रिप्ट लिख रही हो? क्या क्या बकवास की है तुमने इनारा से? इसलिए आती हो यहाँ? बारान ने दांत पीसे पूछा। नहीं सर, मैंने तो इससे कोई बात नहीं की। रुबीना ने फ़ौरन हाथ झाड़ना चाहे। तो फिर 2 नन्हे बीमार बच्चे और जालिम शोर, ये सब क्या है? हर जगह शोरों की बुराइयां करते पेट नहीं भरता? बारान ने कड़क लहजे में पूछा तो रुबीना फ़ौरन मुकर गई। ये झूठ बोल रही है सर, मेरा शोर बहुत अच्छा है, मैंने तो इससे कोई बात ही नहीं की। जहाँ रुबीना की बात पर बारान ने बेनियाजी से इनारा को देखा था, वहीं इनारा फटी फटी आंखों से रुबीना को देख रही थी। बारान इसकी फटी आंखें देख महसूस हुआ अब गोया मज़ा आ रहा था। वो मासूम इस दुनिया की मकारी से भला कहाँ वाकफ़ थी। इसको परेशान करने का एक अलग ही सरूर महसूस हो रहा था। ये झूठ बोल गया। मैंने झूठ नहीं कहा, इसने तो मेरी बहुत तारीफ़ भी की है। कह रही थी अपने देवर से तुम्हारी शादी करवाऊंगी, वो बहुत पढ़ा लिखा है और मम मिल के काम करेंगे। और इनारा अपने आंसू रोकते बता देने के उसे यकीन था बारान का भी इस पर यकीन नहीं करेगा। वाट था क्या बकवास है ये? तुम आप इसका रिश्ता करवाओ। ये मेरी एम्प्लॉय, मेरी मलकियत है। अगर रिश्ते करवाने का इतना शौक है तो आज से वही शौक पूरा करो। कल से यहाँ मत आना। और खबरदार तुमने इस लड़की का नाम भी किसी के साथ सामने लिया। जो मज़े से खड़ा ये बिखड़ा एंजॉय कर रहा था, इनारा की बात सुनते भड़क गया था। बारान जो मज़े से
کڑا بکھیڑا انجوائے کر رہا تھا۔ انارا کی بات سنتے بڑا گیا، وہ جانتا تھا انارا جھوٹ نہیں بول سکتی۔ سر یہ جھوٹ بول گئی، میں تو اس جیسی مکار لڑکی کو کبھی اپنے گھر نہ بھی آؤں۔ روبینہ کے ہاتھ کے طوطے اڑ گئے تھے، اس کے گمان میں بھی نہیں تھا یہ روتی دھوتی لڑکی فرحان دلشیر جیسے شفاق سالم مجاور ترین شخص کے سامنے اتنا بول سکتی ہے۔ نہیں جھوٹ بول رہی ہے، قسم لے لے۔ میں نے جب اس سے کہا آپ کا نام اینجل باری ہے تو اس نے کہا۔ انارا روتے روتے بولنے لگی کہ روبینہ کو اپنے سر پر موت ناچتی نظر آئی۔ پاگل ہے سر، یہ اب نارمل ہے، اور جھوٹی بھی۔ اس نے روبینہ ایک دم غصے سے چلا کر بولی، مقصد انارا کی کمزور آواز کو دبانا تھا۔ بس نہ چلا انارا کا منہ نوچ لے۔ لیکن درمیان میں باران دلشیر حائل تھا۔ شٹ اپ یو، انارا بات مکمل کرو۔ روبینہ کو انگلی دکھاتے ہوئے انارا کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس نے کہا آپ اینجل نہیں، الو کے سینگ ہیں۔ انارا کی بات پر باران کو زوردار قسم کا جھٹکا لگا۔ ذہن میں پہلا خیال آیا کہ الو کے سینگ ہوتے ہیں؟ پھر سوال پر لعنت بھیج دیا۔ روبینہ کو گھورا جو پریشانی کے عالم میں پیلی پڑتی ناخن کو تننے لگی تھی اور کہہ رہی تھی اینجل مت بولو، لوسیفر بولو، اور اپنے وہ رو رہی تھی، یہاں آ کر عجیب مصیبت میں پھنس گئی تھی۔ کہتے کہتے انارا کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ باران کو تشویش ہوئی۔ کیا آپ نے؟ باران کے سوال پر انارا نے غصے سے روبینہ کو گھورا جو آنکھوں ہی آنکھوں میں سے اشارہ کر رہی تھی۔ کہہ رہی تھی اپنے سر کے سامنے دوپٹہ لپیٹ کر جانا، ورنہ اسے آگے وہ بول نہ سکی تھی، نہ باران کو سننے کی ضرورت تھی۔ اب باران کو سمجھ آیا وہ کیوں کفن کی طرح دوپٹہ لپیٹے ہوئی تھی۔ پلیز ساری اس کی بات، روبینہ لاچاری سے بولی، پر باران اپنا ٹیمپر لوز کرتے ایک دم داڑا۔ گیٹ آؤٹ گھٹیا عورت، تمہاری پیمنٹ تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائے گی، کل سے تمہاری شکل بھی یہاں نہ دکھے مجھے۔ باران کے غصے کو دیکھتی اور روبینہ انارا کو کوستی وہاں سے نکل گئی تھی، جبکہ انارا کو اب اپنی نوکری کا ڈر لاحق ہوا۔ باران دلشیر کا خوف اس قدر حاوی ہوا تھا کہ وہ اپنے کمرے میں بھاگنے لگی تھی، پر باران کی پکار پر رکنا قدم اپنی جگہ پر جم گئے تھے۔ خبردار جو ایک قدم بھی لایا، شرافت سے کھڑی رہو، یہاں نرمی سے پیش آنے والی شے نہیں ہو تم۔ باران اب پوری طرح اس کی جانب متوجہ ہوا تھا، اس گلابی سنڈلی سے نپٹنے کا فل پروف ارادہ تھا۔ صوفے پر بیٹھتے ٹانگ پر ٹانگ چڑھا دی تو انارا کو کسی مجرم کی طرح سامنے کھڑا ہونا پڑا، وہ جو روبینہ کی موجودگی میں پٹر پٹر بول رہی تھی۔ اب گویا سانس لینا محال تھا۔ یہاں جہاں پر تمہیں کام کرنے کے لیے رکھا ہے، یہ اس لیے کہ تم عورتوں والی حرکتیں شروع کر دو، شکل سے معصوم لگتی ہو پر گیبتیں، استغفر اللہ۔ اسے جان بوجھ کر صوفے پر بیٹھتے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائی اور ماتھے پر بال ڈالے۔ انارا کو گھورا تو گھبراہٹ سے جھکا سر وہ مزید جھکا گئی، لیکن ایک بات واقعی حیران کن تھی کہ اسے باران کے غصے سے ڈر لگ رہا تھا، پر باران کے وجود سے نہیں، یا شاید جگہ بدلنے کا احساس تھا یا کچھ اور۔ ادھر وہ جو آگ کا بھڑکتا شعلہ بنا گھر میں داخل ہوا تھا، اسے سامنے دیکھ کر آفس کی ساری خلفت دور ہو گئی تھی۔ میں غیبت نہیں کرتی، انارا بہت دھیمی آواز میں منمنائی کہ باران نے بمشکل سنا۔ ہاں، روبینہ کے ساتھ مل کر غیبت نہیں عبادت کر رہی تھی تم۔ شادی کے بعد اپنے شوہر کی بھی ایسی برائیاں کرو گی؟ باران کے اگلے سوال پر انارا نے بنا کچھ کہے نفی میں سر ہلایا تو باران نے منہ پر ہاتھ کی مٹھی رکھتے بمشکل مسکراہٹ ضبط کی۔ روبینہ سے اتنی باتیں کیوں بگاڑ رہی تھی؟ اور ہاں، جب اس نے مجھے اتنے گندے الفاظ سے نوازا تمہارے منہ میں لڈو تھے؟ اپنے سر کو کوئی ایسی برائی سنتا ہے؟ نمک کھانے سے پہلے غداری نہ جانے کیا اثر ہوتا ہے، اس کا اثر ضرور تھا جو اسے پریشان کرنے سے اس کی رگوں میں بہہ رہا تھا۔ اس کی بولی سہمی سی گلابی شکل دیکھ کر ایک سکون سا ملا تھا۔ پہلی بار کسی لڑکی سے باتیں کرنا بہت مزے دے رہا تھا، اور انارا کا اس کے غصے سے ڈرنا باران کو مزید پاگل بنا رہا تھا۔ خبردار، ایک آنسو بھی آنکھ سے نکلا تو انارا کو بچوں کی طرح نچلا ہونٹ باہر نکال کر رونے کی تیاری کرتے دیکھ باران نے مصنوعی غصے سے کہا تو انارا ڈر کر آنسو نکلنے سے پہلے آنسو صاف کرنے لگی۔ تمہیں شادی کرنے کا بہت شوق ہے؟ جو روبینہ سے رشتے جوڑنے کی تیاری میں تھی، یہ سوال خاص سنجیدگی اور چپن سے پوچھا تھا، کیونکہ یہ بات اسے بھی تو سوئی کی طرح چبھی تھی۔ روبینہ کو کام سے نکالنے کی یہ ایک بڑا وجہ تھی کہ اس کی نظر انارا پر تھی۔ میں نہیں، وہ خود رشتہ جوڑ رہی تھی۔ انارا نے فوراً صفائی پیش کی۔ گڈ، اب بتاؤ مجھ سے کیوں ڈرتی ہو؟ اس نے ایک اور سوال داغا، لیکن پہلی بار اس ظالم حسینہ نے شکوہ کناں نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، جیسے پوچھنا چاہ رہی ہو اتنی دیر سے ڈرا ہی تو رہے ہیں، لیکن یہ شکایتی نگاہیں محض ایک لمحے کا اٹھی تھی۔ خیر چھوڑو، تمہیں مجھ سے ڈرنا بھی چاہیے۔ ہاں، مجھے سب سے امپورٹنٹ سوال کا جواب دو، تمہاری وجہ سے آج میری انسلٹ ہوئی۔ میری شرٹ کیوں چلائی؟ ٹانگ پر رکھی اپنی ٹانگ تیزی سے لاتے اس نے اطمینان سے پوچھا تو انارا کی آنکھوں میں واپس آنسو چمکنے لگے۔ جواب دو۔ انارا کو خاموش پا کر اس نے پوچھا، مجھے اس سے کرنا نہیں آتی۔ اس نے جرم قبول کرتے ہی نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا لیا، جیسے سزا کی سنوائی کی منتظر ہوتی۔ یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی؟ باران کا دماغ اچانک گھومنے لگا تھا۔ دل میں خیال آیا، یہ شکل سے بھولی دکھنے والی لڑکی کہیں بانو بھائی کی تو سازش نہیں؟ میں ڈر گئی تھی آپ سے، جملے کے ٹکڑے کرتے وہ ایک قدم پیچھے ہوگی۔ باران نے 2 انگلیوں سے ماتھا رگڑا۔ اچھا، جلنے کے بعد وہی شرٹ کیوں
کیوں رکھا تھا؟ کیا تم پاگل ہو؟ وہ اس کی ڈر کی گردان پر چڑھ گیا تھا، بھلا اتنا نرم وہ کسی کے ساتھ نہیں رہا تھا۔ پھر بھی وہ لڑکی ڈر کا راگ الاپ رہی تھی، کیونکہ مجھے آپ سے ڈر لگ رہا تھا کہ شرٹ جل گئی ہے تو آپ مجھے ماریں گے۔ ایک بار پھر معصومیت سے وہی بات دہرائی تو برہان سختی سے آنکھیں مید گیا۔ اس لڑکی کو بتانا پڑے گا ڈر کسے کہتے ہیں، ایک ڈیمو دینا پڑے گا۔ برہان پرسوچ انداز میں بڑبڑایا، کچھ آتا ہے یا نہیں؟ ہمیں بتا دو تاکہ میں کوئی دوسری۔ اچانک بولتے برہان کو الفاظ سمجھ نہ آئے، کیا کہے؟ اس لڑکی کو ملازمہ کہنے پر تو دل بالکل آمادہ نہیں تھا، یا میں کسی اور کو پیے رکھوں؟ برہان کے سوال پر انارا فوراً رفیع میں سر لانے لگی۔ مجھے سب آتا ہے، بس استری نہیں آتی تھی، میں وہ سیکھ لوں گی۔ نوکری جانے کے ڈر سے اس نے فوراً کہا، ایک اور جھوٹ، نہیں استری رہنے دو، تمہارے سیکھنے تک تو ساری شرٹس جل جائیں گی، باقی کام شروع کرو، ایک بھی منٹ فارغ نظر نہ ہو مجھے۔ میرے لیے ایک کپ کافی بنا کے کمرے میں لاؤ، اور ہاں، ایک ہی ملازمہ بچی ہے فرح، اگر تم نے اس کے ساتھ بھی غیبتوں کی محفل لگائی تو میں اس کی بھی چھٹی کر دوں گا، پھر سارا کام تم کرو گی۔ برہان نے ایک سر سانس کھینچ کر کھڑے ہوتے وان کیا تو انارا تیزی سے اس بات میں سر لانے لگی، ایک گہری نظر اس کے دوپٹے پر ڈالتا برہان وہاں سے اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ انارا نے کب کی جیسے رکی سانس بحال کی۔ ابھی وہ روڈ پر بے ہوش پڑی لڑکی سے 2 قدم کے فاصلے پر ہی تھا کہ اچانک فون رنگ ہوا۔ قدم روکا، جیب سے فون نکالا تو محمل کی کیئر ٹیکر کا نمبر تھا۔ ہیلو، زاویہ نے فون کان سے لگاتے اس طرح بھی کیفیت میں پوچھا، کیونکہ محمل کی کیئر ٹیکر بہت ارجنٹ کام پر ہی فون کرتی تھی۔ واٹ؟ کیسے؟ صاحب نے سنجانے کیا کہا گیا تھا کہ زاویہ خانزادہ ایک دم دھاڑا۔ شٹ اپ شٹ ڈیم اٹ، اسے فون رکھتے اس نے ڈرائیور کو اشارہ کیا، میں گارڈز کے ساتھ گھر جا رہا ہوں، اس لڑکی کو لے کر اسپتال جاؤ اور اس کے گھر والوں کو انفارم کرو۔ کہتے ساتھ زاویہ گارڈ والی گاڑی کی پیسنجر سیٹ پر بیٹھا تھا اور کچھ ہی لمحوں میں گاڑی وہاں سے گزر گئی تھی۔ ڈرائیور تیزی سے اس بے ہوش لڑکی کی جانب بڑھا، اس کے وجود کو سیدھا کیا تو بے اختیار منہ سے نکلا، اللہ خیر کرے۔ وہ چاند سی لڑکی پر گویا گرن پڑ گیا تھا، ہاتھ پیر پر خون کے نشان تھے اور چہرے پر زخموں کے نشان اور آنکھوں کے گرد سیال کے۔ ڈرائیور کی نظر اس کے پھٹے کپڑوں پر پڑی تو نظر پھیرتے فوراً وہاں چادر کا کنارہ ڈال دیا۔ اس نے بمشکل اس لڑکی کو اٹھاتے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ڈالا اور گاڑی شہر کے بڑے پرائیویٹ اسپتال کی جانب موڑ لی۔ آدھے گھنٹے بعد گاڑی دو راؤنڈ کور کرتی اسپتال کی پارکنگ میں رکی۔ کچھ ہی منٹ بعد اسٹریچر لایا گیا اور زرمش کو اس پر منتقل کر دیا۔ زرمش کے ساتھ اسپتال میں قدم بڑھانے والا وہ گارڈ ہی تھا۔ کچھ وقت بعد زرمش کی ٹریٹمنٹ شروع ہوئی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر نے ڈرائیور کو روم میں بلایا۔ ڈرائیور نے ایک نظر بیڈ پر لیٹی زرمش کو دیکھا اور ڈاکٹر کی جانب متوجہ ہوا۔ یہ لڑکی سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ ڈاکٹر نے کچھ مشکوک اور پروفیشنل انداز میں پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، پر میری بیٹی جیسی ہے۔ یہ لڑکی سڑک کنارے بے ہوش ملی تو میں اسے اسپتال لے آیا۔ کیا ہوا ہے اس کو؟ ڈرائیور کے پوچھنے پر ڈاکٹر نے تفصیل بتائی کہ زرمش کے جسم میں پانی کی شدید کمی ہے، کچھ وقت اور گزرتا سیریس اٹیک کے بعد موت واقع ہو سکتی تھی۔ معدہ بھی مستقل خالی پیٹ رہنے کی وجہ سے ڈیمیج ہو چکا ہے اور جسم پر بے پناہ تشدد کے نشانات ہیں۔ ساتھ ہی ڈاکٹر نے اسے سراسر پولیس کیس کہتے پولیس کو انوالو کرنے کا کہا۔ یہ سب سنتے ڈرائیور نے ایک طرح بھری نگاہ اس لڑکی پر ڈالی۔ آپ اس کا علاج شروع کریں، جب ہوش آئے تو باقی تفصیلات تب معلوم ہو جائے گی، لیکن ابھی پولیس کو انوالو مت کریں کیونکہ اس کیس سے زاویہ میں راج خانزادہ کا نام جڑا ہے۔ ڈرائیور کی بات پر چند لمحے غور فکر کرنے کے بعد ڈاکٹر نے اس بات میں سر لا دیا۔ ڈرائیور روم میں زرمش کے سامنے ہی بیٹھا تھا۔ زرمش اس کی بیٹی کی عمر کی تھی۔ اس کی اپنی بیٹی نے شادی کے بعد شوہر سے بہت مار کھائی تھی۔ جو دکھ اپنی بیٹی کے لیے محسوس کرتا تھا وہی دکھ آج اسے بستر پر لیٹی زرمش کے لیے محسوس ہو رہا تھا۔ تبھی میسیج پر زاویہ کو ساری صورتحال سنا دی۔ 15 منٹ بعد زاویہ کی طرف سے میسیج موصول ہوا کہ اس لڑکی کا علاج کرواؤ، پیسے وہ بھر دے گا، اور جب ہوش آ جائے تو تفتیش کرو، دوبارہ غلط ہاتھوں میں نہ جائے۔ ڈرائیور مطمئن ہو گیا تھا۔ وہ شام تک اس لڑکی کے پاس رہا، جب اچانک اس لڑکی کو ہوش آنے لگا۔ وہ نیند میں چیخ رہی تھی، مجھے مت مارو، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، مجھے چھوڑ دو، جانے دو مجھے، ہاتھ مت لگاؤ۔ وہاں موجود تمام لوگ اس لڑکی کی جانب متوجہ ہونے لگے۔ ڈاکٹرز فوراً اندر آئے اور ڈرائیور کو باہر بھیجتے زرمش کا چیک اپ کرنے لگے۔ کچھ وقت بعد زرمش مکمل ہوش میں بیدار ہوئی تو زاویہ کا ڈرائیور افضال بھی اندر آیا۔ نرس اور ڈاکٹر زرمش کو اپنے اعتماد میں لینے کی کوشش میں تھے کہ ایک مرتبہ وہ تشدد کرنے والے کا نام بتا دے، پر زرمش کے منہ پر صرف ایک ہی جملہ تھا، مجھے گھر جانا ہے اور ابھی جانا ہے۔ جب وہ بیان دینے پر رضامند نہ ہوئی تو ڈاکٹرز کو بھی خاموشی اختیار کرنا پڑی۔ بمشکل اسے ایک رات کے لیے ایڈمٹ رکھا۔ جب صبح وہ بہتر ہو گئی تو زاویہ خانزادہ کا ڈرائیور ہی اسے اس کے بتائے گئے ایڈریس پر لے گیا۔ وہ ایک چھوٹی سی بستی تھی۔ وہ اپنا گھر اس مہربان شخص کو نہیں بتانا چاہتی تھی، اس ڈر سے کہیں فراز اور اس کی ماں گامکار کے سامنے یہ نہ کہہ دے کہ یہ گھر سے بھاگی تھی۔ وہ کم از کم اس مہربان شخص کی آنکھوں میں اپنے لیے حقارت نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ یوں بھی جس جگہ سے آئی تھی اپنی نظروں میں بھی اپنے لیے صرف حقارت رہ گئی تھی۔ ڈرائیور اسے باری میں چھوڑ کر جا چکا تھا، دل پسلیوں سے ٹکرانے لگا۔
فرات کی ماں اس کا کیا جلوس نکالنے والی تھی، وہ یہ بھی اچھی طرح جانتی تھی۔ بہت مشکل سے سست روی سے جلدی وہ گلی میں داخل ہوئی۔ شام 4 بجے کا وقت تھا، گلی میں بچے کھیل رہے تھے، محلے کی عورتیں دروازے پر بیٹھی گپ شپ میں مصروف تھیں، لیکن اسے دیکھتی ہی اچانک چہمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ وہ باقاعدہ سن سکتی تھی کہ لوگ اسے کیا کیا نام دے رہے تھے۔ بے حیا سے ہی کہتی شبانہ ماں کی طرح آ گئی در در کی ٹھوکریں کھا کر۔ وہیں دوسری طرف آواز آئی کہ منہ کالا کر کے گھر لوٹ آئی، یا جیسے امیرزادے کے ساتھ بھاگی تھی، جب اس کا دل بھر گیا تو واپس پھینک گیا ہوگا۔ وہ تلخی سے مسکرائی تھی، یقیناً شبانہ اور اس کی بہن اور بیٹا اسے محلے کے گھر گھر میں بدنام کر چکے تھے۔ دولت تو کبھی اس کے پاس تھی ہی نہیں، ایک عزت کا بھرم تھا، وہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ کس کس کو یقین دلاتی کہ اسے کی عزت اب بھی محفوظ ہے؟ نہیں دکھا سکتی تھی کوئی ثبوت، اور نہ ہی عزت کی حفاظت کے بدلے ملے گے زخم، لیکن وہ مطمئن تھی کہ لوگوں کی کیا غلطی تھی تو وہ واقعی بھاگی ہوئی لڑکی، اور بھاگی ہوئی لڑکیوں کی عزت نہیں ہوتی، پھر چاہے وجہ جو بھی رہی ہو۔ وہ بریک فاسٹ کے بعد یونیورسٹی کے لیے نکلا تھا۔ آج نعمان علی نے آنے سے معذرت کر لی تھی تو وہ گاڑی خود ڈرائیو کر کے یونیورسٹی آیا تھا۔ گاڑی پارکنگ بڑی کر کے وہ گراؤنڈ میں آیا تو سامنے ہی سیاہ کھڑا جانے کون سی غیر مرئی نکتے کو گھورا تھا کہ اسے آس پاس کا ہوش تک نہیں تھا۔ واٹس اپ برو، کیا ہوا؟ کہاں کی سیر کو نکلے ہو؟ ایان نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا تو زہر چون کر اس کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے پھیکا سا مسکرایا۔ وہ دونوں کلاس روم کی جانب نکلے تھے۔ کچھ خاص نہیں، طبیعت عجیب بوجھل سی ہو رہی ہے، کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا، رات ڈھنگ سے نیند بھی نہیں آئی۔ زہر نے بے بسی سے لب بیٹھتے ایان کو اپنی مشکل بتائی۔ تینوں عشق دا لگیا ہے روگ، تیرے بچنے دی نہیں امید۔ ایان بہت خوبصورتی سے بھاری گمبھیر آواز میں گنگنایا تو زہر نے اسے غصے سے گھورا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا برو، زمین آسمان کا فرق ہے، کام ہے اور کان اور این۔ وہ جھنجلا کر بولا۔ کلاس روم تک پہنچ چکے تھے، ایان نے اس کی جانب معنی خیزی سے دیکھا۔ لیکن میں تو تمہارے اور لیلا کے بریک اپ کی بات کر رہا تھا بھائی، ایان نے کہتے زیا کے پیروں تلے سے زمین کھینچی۔ ایان کلاس روم میں چلا گیا جبکہ زیا وہیں اپنی جگہ پر جیسے پتھر کا ہو گیا۔ بہت زوردار قسم کا جھٹکا تھا یہ کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا، اور وہ اس کی آوازوں پر بری طرح سوار ہو چکی تھی۔ ایان نے پیچھے مڑ کر بازو پکڑ کر اسے اندر کھینچا۔ وہ دونوں کلاس روم آئے، مگر کچھ ہی دیر میں ایان خالی پیریڈ میں کلاس سے باہر نکلا اور ایک اور کلاس روم کی جانب گیا۔ تو اب کی بار جھٹکا لگنے کی باری ایان کی تھی۔ اس نے پوری کلاس پر ایک نظر دوڑائی تھی، وہ کہیں نہیں تھی۔ اس کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا۔ آج تو اس کا ارادہ گاڑی والی بات پر رحم کا مزاج درست کرنے کا تھا، مگر وہ یہاں تھی نہیں تو ہر ارادے پر پانی پھر گیا تھا۔ وہ جھنجلا کر واپس آیا اور اپنی جگہ پر بیٹھا۔ زیا نے کلاس روم میں دیکھا، وہ مجنڈا فراک اور دوپٹے میں اپنی جگہ پر اطمینان سے ایستادہ تھی۔ جانے کیوں پر دماغ کی بھٹکتی رگوں کو ایک راحت سی محسوس ہوئی تھی۔ وہ پرسکون سا اپنی جگہ پر آ بیٹھا، پر یہاں کوئی اور تھا جس کے ماتھے پر بلوں کا جال بچھ گیا تھا۔ لیکچر سٹارٹ ہو گیا تھا، مگر زیا کی توجہ لیکچر کی جانب نہیں تھی۔ اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کے کانوں میں ایک نسوانی آواز کے چند جملے باز گشت کر رہے تھے۔ تم بہت برے ہو مم، میرا کزن گلی سے جا رہا ہے، اسے اچھا نہیں لگے گا، اور اس کے سامنے کسی لڑکے کی گاڑی سے اتری۔ لیکچر ختم ہو گیا۔ اس نے ایک چور نگاہ اپنے دائیں جانب ڈالی۔ اگلا پیریڈ فری تھا تو کلاس خالی ہو رہی تھی۔ زیا نے دیکھا وہ فون پر بات کر رہی ہے، اور پھر بات کرتے کرتے عجلت میں اپنی چیزیں سمیٹنے لگی۔ زہر چونکا تھا، نورین نے فون رکھا، وہ اپنی چیزیں سمیٹ کر باہر جانے لگی جب وہ بہت بے اختیاری اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے راستے میں غیر محسوس انداز میں حائل ہوا تھا۔ کیسی ہو نورین؟ اس نے ہلکا سا مسکرا کر پوچھا، مگر اس کے جواب پر اعصاب جھٹپٹا اٹھے۔ فائن، آپ کیسے ہیں؟ اس نے بھی رسمی کلمات کافی تکلف سے ادا کیے۔ زیا نے لب بیل لیے کہ تم سے آپ تک کا یہ سفر انتہائی تکلیف دہ اور وحشتناک تھا۔ تم جلدی ماؤ، سب خیریت ہے؟ زیا نے اسے پوچھا۔ نورین نے خالی نگاہوں سے اسے دیکھا، وہ اسے نہیں بتا سکتی تھی۔ گھر والوں نے رشتہ پکا ہو جانے کی خوشی میں اسے منگنی کی تیاری کے لیے فوراً گھر بلایا۔ وہ اسے کچھ بھی نہیں بتا سکتی تھی۔ سامنے کھڑے گھمنڈی شخص کی عنان جیسے اس کے لیے دل میں کھلتی احترام کی نئی نئی کومپل کو نوچ پھینکا تھا۔ یہ بھی نہیں کہ وہ نہیں چاہتی تھی کوئی اس کے کردار پر یہ کہہ کر انگلی اٹھائے کہ ایک مڈل کلاس لڑکی نے دولت کی چکا چوند کی خاطر ایک امیر زادہ پھانس لیا۔ کچھ خاص نہیں، کچھ ضروری کام تھا تو گھر جا رہی تھی۔ نورین نے پھر کترا کر گزرنا چاہا۔ کہو تو میں ڈراپ کر دوں؟ بہت شکریہ، مگر پاپا لینے آ گئے ہیں۔ نورین نے کہا اور تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ زیا نے گہر سانس اپنے اندر کھینچی۔ بلا وجہ کے غموں کو سے طیش و اشتعال سے گلے میں پھندا سا لگا محسوس ہوا۔ وہ اپنے ہاتھ کی مٹھی بنا کر ماتھے پر ہلکے سے پر جنونی انداز میں مارنے لگا۔ دم گھٹتا اور سینے میں دھواں سا اٹھتا محسوس ہوا۔ وہ جبڑے بھیجتا کلاس سے ہی باہر نکل گیا۔ ایان کلاس سے نکل کر زین اور ملک کو واش روم جانے کا کہتا پچھلے گراؤنڈ کے تقریباً ویران سے حصے میں آیا۔ سمائرہ ثنا کو بتا رہی تھی کہ رحم طبیعت خرابی کی وجہ سے آج یونیورسٹی نہیں ہے، تب سے اس کے طلبوں پر لگی تھی اور سر پر بھولی تھی۔ اسے فون نکال کر نعمان علی کو کال ملائی۔ فون دوسری بیل پر ریسیو کر لیا گیا تھا۔ ہیلو سر، نعمان علی کی آواز سنائی دی۔ ہاں، میں نے پوچھنا تھا نعمان کہ میں یونیورسٹی تو آ گیا ہوں، لیکن کیا تم مجھے ریسیو کرنے آؤ گے؟ ایان نے مصروف سے انداز میں پوچھا۔ جی سر، میں آ جاؤں گا۔
نعمان علی بول کر خاموش ہو گیا۔ ایان اپنی مطلوبہ معلومات نہ ملنے پر جھلایا۔ اوکے فائن کہتے اس نے فون رکھ دیا اور دانت کچکچاتے اپنا مسئلہ اور پھر کچھ سوچ کر وہ یونیورسٹی سے گاڑی لے کر نکلا تھا، اور اگلے آدھے گھنٹے میں وہ ایک پسماندہ سے علاقے کی چھوٹی سی گلی کے باہر گاڑی ایک محفوظ اس جگہ پارک کر چکا تھا۔ وہ گاڑی سے اتر کر اطمینان سے علاقے کے اندر داخل ہوا تھا۔ وہ ایک مخصوص گلی میں داخل ہوا تو توقع کے مطابق نعمان علی اپنے گھر سے نکلا تھا، لیکن اسے اپنی گلی میں دیکھ کر حیران ہوا۔ سر آپ یہاں؟ ہاں، ایک دوست سے بہت ضروری نوٹس لینے تھے جو اسی ایریا میں رہتا ہے۔ سوچا خود لے آؤں جا کر۔ تم سناؤ، تمہاری بیٹی کی طبیعت کیسی ہے؟ ہاں نے اپنے لہجے کو حتی الامکان نارمل رکھا تھا۔ بہتر ہے، مگر بخار نہیں اترا، کمزور ہے، منٹ میں بی پی لو ہو جاتا ہے، ڈھنگ سے کھاتی پیتی بھی نہیں، پھل سبزیوں سے تو جان جاتی ہے، اور برگر شورما جب چائے کھلا دو۔ یہ لڑکی سنتی نہیں ہے، باپ کی بھی اچھا بندہ ٹکرایا تھا اس کی شکایتیں لگانے کو، نعمان علی نے جھنجھلا کر کہا تو ایان کے لبوں پر ایک خالص محبت سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ تم اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتے ہو نا نعمان علی؟ دھیمے لہجے میں حضرت ہی۔ نعمان علی نے مسکرا کر بلیک پینٹ کے اوپر وائٹ ٹی شرٹ موجود اس شاندار مگر بد نصیب شخص جو ہمدردی بھری نگاہوں سے دیکھا۔ ہاں جی سر، بہت۔ ابھی 4 سال تو ہوئے اس کی ماں کو دنیا سے گئے۔ میری بچی کے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے دنیا میں، بس دور پار کے رشتہ دار، اس لیے میں نے سوچا اس کی شادی بھی اس شخص سے کروں گا جو گھر جمائی بننے کو تیار ہو۔ نعمان علی نے ہنس کر کہا، مگر اس بات پر ایان دلشیر کے لبوں کی مسکراہٹ ضرور غائب ہوئی تھی۔ نعمان علی گھر کو باہر سے لاک لگا چکا تھا، وہ یقیناً اندر تھی اور ایک چابی اس کے پاس ہوگی۔ دونوں میں سے ہی ایک دوسرے کی غیر موجودگی میں اپنی چابی استعمال کرتے ہوں گے۔ اوکے نعمان علی، ٹیک کیئر۔ جی سر، آپ نوٹس لے کر یونیورسٹی جائیں، مجھے ضروری کام ہے، وہ نپٹا کر میں ریسیو کر لوں گا آپ کو۔ نعمان نے کہا تو ایان سارا اس بات میں لاتا تیزی سے گلی سے نکل آیا۔ نعمان علی جا چکا تو ایان گھوم کر گھر کی پچھلی جانب سے اس کے دائیں دیوار تک آیا۔ یہاں تک خود کو یہ باور کروا کر آیا تھا کہ اسے محض گاڑی والی بات کا بدلہ لینا ہے اس چڑیل سے، لیکن وہ اس سب میں یہ بات نظر انداز کر رہا تھا کہ اس سوکاٹ بلدے کے لیے کل تک کا بھی انتظار کیا جا سکتا ہے، مگر وہ انتظار اسے ضروری نہیں لگا۔ دوپہر کا وقت تھا، علاقے میں سناٹے کھانا تھا۔ ایسے میں اس نے سیکنڈ لگائے تھے دائیں دیوار کے پاس کھڑے بڑے درخت کے تنے کا سہارا لے کر اس گھر کی دیوار پھلانگنے میں۔ وہ ابھی یہ نہیں سوچنا چاہتا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، بس جو دل میں آیا کیے گیا۔ ایک اندھے کی طاقت تھی جو اسے اس کی اوٹ کھینچ رہی تھی، مگر وہ یہ سوچنا نہیں چاہتا تھا وہ اسے ایک نظر دیکھ لینے کو اتنا بے اختیار کیوں ہو رہا تھا۔ اب بھی اس چھوٹے سے گھر کے ذہن میں وہ ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کا تفصیل سے جائزہ لے رہا تھا۔ اس گھر میں بہت حادثہ اور گرمی تھی کہ وہ سیکنڈ میں پسینے میں شرابور ہو چکا تھا۔ گھر صاف ستھرا تھا۔ وہ اطمینان سے چھوٹے سے صحن سے لوہے کی جالی دار ڈیوڑی میں داخل ہوا۔ ڈیوڑی کے سامنے 2 کمرے اور دائیں جانب چھوٹا سا اوپن کچن تھا۔ گھر صاف ستھرا مگر کچن اوندا پڑا تھا۔ ایان نے آگے بڑھ کر ایک کمرے میں جھانکا، مگر وہ شاید نعمان علی کا کمرہ تھا اس لیے خالی تھا۔ اس کے ساتھ والے کمرے سے چھت والے پنکھے کے چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ ایان نے ایک گہرا سانس کھینچا اور کسی بھی چیز کی پرواہ کیے بغیر وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ اس کے قدم اپنی جگہ جامد ہوئے تھے، وہ خود اپنی جگہ پر دم ساتھ گیا، بلکہ بے اختیار اندر داخل ہوتے واپس دروازے کی جانب پلٹ گیا۔ ایان گہری سانس بھرنے لگا تھا۔ وہ میڈیسن کے زیر اثر گہری نیند میں سو رہی تھی، پسینے سے بھیگی ہوئی تھی، اس لیے اوپر اوڑھی گئی چادر اب زمین پر سجدہ ریز تھی۔ وہ دوپٹے اور کسی پردے کے بغیر تھی۔ تبھی ایان نے اپنا چہرہ دوسری جانب پلٹ لیا تھا۔ بے وقوف چڑیل جھنجلا کر اسے ہی کوسنے لگا تھا۔ الٹے قدموں آہستگی سے پیچھے ہٹا، زمین سے چادر اٹھائی اور اسے کھول کر بند آنکھیں کر کے اس کی جانب پلٹا اور بیڈ پر پڑے نازک وجود کو اس چادر سے ڈھانپ دیا۔ اب اس نے اطمینان سے آنکھیں کھولی تھی۔ اگلا منظر انتہائی غیر معمولی تھا۔ ایان کو لگا وہ ٹھیک سے سانس نہیں لے پا رہی۔ عجیب کیفیت عجیب تھی، پرسکون اور بے قرار بھی۔ سیاہ بالوں کی ریشمی آبشار بستر پر پھیلی تھی، دوا کے زیر اثر وہ پسینے میں بھیگی ہوئی تھی۔ چہرے پر پسینے کے قطرے سنہری گندم پر شبنم کے قطروں کی طرح ہیروں کی طرح جگمگا رہے تھے۔ بند گھنی پلکیں گالوں پر سیاہ فگن تھی۔ ایان ایک قدم مزید آگے بڑھا، بخار شاید اتر گیا، دل میں سوچا، اور پھر جانے کیا سوجی کے ہاتھ کی 2 انگلیوں کی پوچھ سے نرمی سے اس کا ماتھا چھوا جو ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ ایان کی نگاہ ایک مرتبہ پھر اس کے دلکش تیکھے نقوش میں الجھی تھی۔ اس وقت وہ جاگی جاتی تو کھلی آنکھوں کے منظر کی تاب نہ لاتے شاید فوت ہی ہو جاتی کہ ایان دلشیر اس کا سب سے بڑا نائٹ میئر بن چکا تھا۔ بنا کسی مصنوعی آرائش و زیبائش کے وہ اس وقت بھی اسے بہت حسین اور دلکش لگ رہی تھی۔ ایان کی نگاہیں اس کے تراشیدہ کٹھاؤ دار نرم گلابی نرم مومی سے لبوں پر آن ٹھہری۔ اس قدمی رنگت کے باوجود سامنے موجود لڑکی دنیا کی حسین ترین پرکشش ترین لڑکی کیوں لگتی تھی؟ اس کا ہوش ربا سراپا بڑی بڑی سیاہ آنکھیں، گنگور تیکھی نگاہیں، پھل کھاتی پتلی کمر، ہاٹ فگر اور نرم موم سے گلابی لب۔ حیران کی نظر اس کے لبوں پر ٹھہرے ہوئے جو اگلا خیال اس کے دل و دماغ میں آیا، اس نے ایان کی ہستی کو ہلا کر رکھ دیا۔ استغفر اللہ، وہ بجلی کی رفتار سے مگر دبے قدموں اس کمرے سے نکلا تھا۔
ایسے جیسے وہاں کوئی خون شام بلا ہو جو اس کے دل و جان سے چمٹ کر اس کا سارا خون چوس لے گی. یعنی دیوار پر چڑھتے محتاط انداز میں ادھر ادھر دیکھا. یعنی تیزی سے درخت کا سہارا لیتے گلی میں کودا اور تقریباً دوڑنے کے انداز میں اس علاقے سے نکلا تھا. وہ اپنی گاڑی تک آیا اور تیزی سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا. ڈیش بورڈ سے ٹیشو باکس سے 4-5 ٹیشو پیپر نکال کر اپنی چہرے پر آیا پسینہ صاف کیا. وہ عجیب ترین خیال کیوں آیا میرے دماغ میں. بڑبڑاتے اس نے زوردار مکہ اسٹیئرنگ پر رسید کیا تھا. اتنی عجیب کیفیت تھی اس پر متضاد. اس کی پاکٹ میں پڑا فون بری طرح وائبریٹ ہونے لگا. کیا مصیبت ہے. وہ مزید جھٹپٹایا. فون نکال کر دیکھا تو فون سکرین پر بہران دلشیر کے نمبر جگمگاتا دیکھ اس کا مزید موڈ خراب ہوا تھا. اب ان کو کیا پرابلم ہے. ایک دل کیا اگنور کر دے مگر پھر فون یس کر کے کان کو لگایا. جی کہ یہ یعنی خراب موڈ کے ساتھ ساتھ لہجے میں کہا. میں تمہارے معاملات میں مداخلت نہیں کرتا یان دلشیر مگر اب جو تم کرتے پھیرے نے اس کی وضاحت نہیں دی تو سختی سے پیش آؤں گا. مجھے تم یہ بتاؤ یان تم اپنے ڈرائیور کے گھر دیوار پھلانگ کر کیوں گئے تھے. بہران دلشیر کے ساتھ بے تاثر آواز پر یان کا دل دھک سے رہ گیا. What the hell is going on here. آپ میری نگرانی کروا رہے ہیں. یان نے تیش میں بدتمیزی سے کہا تو بہران دلشیر لب بھیج گیا. یہ بحث بات یہ پہلے تم بتاؤ کس لڑکی کے چکر ہے. ڈرائیور کی بیٹی چاہیے تو اس کے لیے دیواریں پھلانگنے جیسا رسک لینے کی کوئی ضرورت نہیں. خواہ لوگ تماشا بنا دیں گے. گھر واپس آؤ. اسے اٹھوا کر کالی نکاح پڑھوا دوں گا تمہارے ساتھ. بہران نے اس کی ساتھ لہجے میں انتہائی ہولناک بات کی تو یان دلشیر کا دل کیا ڈرائیونگ کرتے ہوئے وہ گاڑی کسی کھمبے میں دے مارے. مجھے آپ سے زہر چاہیے. وہ لا دیں تو احسان ہوگا آپ کو مجھ پر تاکہ میں مروں اور میری جان چھوٹے آپ جیسے بیس اور حصوں سے کھیلنے والے بدعمال بھائی سے. ایان نے گھبرا کر تیش میں کہا. ایان. بہران دلشیر کی داڑھ پوری گاڑی میں گونجی تھی. ایان نے فون بند کر کے ڈیش بورڈ پر اچھالا تھا. ایسی گھٹیا بات صرف آپ ہی کر سکتے ہیں. صرف آپ. وہ چلایا تھا. لال انگار آنکھوں میں تیزی سے نمی دار آئی مگر یہ بھی سچ تھا کہ اس کے پاس بہران دلشیر کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں تھا. ہاں وہ بہران دلشیر کے سوالوں سے دور بھاگ جانا چاہتا تھا. کافی ریش ڈرائیونگ کرتے اپنے اپارٹمنٹ کی جانب گاڑی دوڑائی تھی. وہ فریش ہو کر گیلے بالوں میں ہاتھ پھیرتا واش روم سے باہر نکلا تھا. سوچ کافی گہری تھی. وہ مسلسل انارا کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا. ڈریسنگ ٹیبل سے سامنے کھڑا وہ خود پر مہنگا ترین باڈی اسپرے انڈیل رہا تھا. یہ لڑکی ہو وہ زرمش ہے. اسے رکھ بھی نہیں سکتا اور اسے گھر سے دور کہیں پھینک بھی نہیں سکتا. اگر ساویار خاندان کی نظر میں آگئی تو ڈریسنگ کے سامنے سے ہٹتا سر اپنے ہاتھوں میں تھامتے وہ بے قراری سے کمرے کی کھڑکی کے پاس آیا جب اچانک دروازے پر دستک ہوئی. آ جاؤ. بہران نے سگریٹ سلٹاتے اجازت دی. وہ بظاہر رات کے گہرائی میں باہر کے مناظر میں گم تھا مگر پھر کچھ لمحے بعد کمرے میں ایک مسحور کن خوشبو محسوس کرتے گردن پیچھے موڑی. انارا دروازے میں ہی انتہائی پریشانی سے کھڑی ہاتھ میں پکڑی ٹرے کو گھور رہی تھی. بہران نے ہر سوچ جھٹکتے سگریٹ کھڑکی سے باہر اچھالی اور قدم انارا کی جانب بڑھائے. ایک گہری نظر انارا پر ڈالتے ٹرے سے کافی کا کپ اٹھایا لیکن اگلے ہی لمحے ایک نظر کافی سے لبالب بھرے کپ پر ڈالی جس میں سے کافی ابل ابل کر باہر گر رہی تھی. بہران نے گہری سانس بھرتے خود پر قابو کیا اور کپ واپس ٹرے میں رکھا. دل کیا سر پیٹ لے. اس لڑکی کے پھوڑ باندھ پر کے کافی کپ سے گرتے ٹرے میں پھیل چکی تھی. وہ نفاذ پسند تھا. مسٹر پرفیکٹ. ہر چیز پرفیکٹ چاہیے ہوتی تھی اسے. مگر اب کیا ہوا. انارا نے فوراً گھبرا کر پوچھا. اس کافی کو پھینک دو. بہران نے سنجیدگی سے حکم صادر کیا. کچھ لمحے پہلے یہ اپنے آپ کو اور اپنے دل کو پوری طرح ڈپتا تھا کہ اس گلابی بلا سے زیادہ نرمی سے پیش آنے کی ضرورت نہیں. کیوں. میں نے بہت محنت سے بنائی ہے. وہ بچوں کی طرح منہ پہ صورتی منہ ہی منہ میں منمنائی تھی. یہ محنت ہے تمہاری. ہاں. کپ رکھنے کا ڈھنگ تک نہیں ہے تمہیں. بہران نے ایک دم اسے دھاڑا تو وہ خوف کی زیادتی سے اپنی جگہ سے اچھلی اور اس کے اچانک کھلنے سے منہ تک بھرا کپ چھلکا تھا. وہ کپ ٹرے سمیت خود سے لگا گئے. نتیجتاً ساری گرم کافی اس کے پیٹ پر گر چکی تھی. انارا نے درد بھری سی اس کی بری تھی. پیٹ پر شدید جلن کے باوجود انارا اس کے خوف سے کپ اور ٹرے ویسے ہی پکڑے ہوئے تھی. جسم کپ کو پا رہا تھا. بہران دلشیر کی سخت نظریں اس کے سرخ ہاتھوں سے ہوتی اس کے پیٹ کے حصے پر گئیں جہاں کپڑا کافی گرنے کے باعث گیلا ہو گیا تھا. انارا بہران نے بہت عجیب سی کیفیت میں سے پکارا تھا پر وہ رکی نہیں تھی. وہاں سے بھاگتی فوراً نیچے چلی گئی تھی. شٹ. یہ گلابی سونڈی پاگل ہے. مجھے بھی کاٹ دے گی. اسے کھولتے اس نے فون کو دیکھا جہاں ساویار کا کال می کا میسج جگمگا رہا تھا. پہلی بار بہران دلشیر نے خوف سے ساویار کا میسج اگنور کرتے فون بیڈ پر اچھالا اور کمرے سے باہر نکل گیا. تیزی سے سیڑھیاں اترتے وہ انارا کے کمرے میں بنا دستک داخل ہو گیا. کمرے میں نیما اندھیرا تھا. ہلکی ہلکی سسکیوں کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی. انارا لائٹ آن کرتے وہ کمرے کے پاس میں آیا. وہ بیڈ کی دوسری جانب بیٹھی تھی. بہران کچھ سوچتے کچھ فاصلے پر بیڈ پر بیٹھ گیا. بہران نے دیکھا اس کے سر پر دوپٹہ نہیں تھا بلکہ اس کا دوپٹہ کارپیٹ پر اس کے پیروں کے پاس جھول رہا تھا. سنہرے ریشمی بال کسی بہتی آبشار کی طرح کمر پر بکھرے تھے. وہ اپنے کمرے میں اپنے قریب بہران کی موجودگی محسوس کرتی خود میں مزید سمٹ گئی تھی.
سوری، باران نے لب بھینچے، صرف ایک لفظ کہا تھا۔ انارا نے جواب میں کچھ نہ کہا، جانتی جو نہیں تھی کہ معافی مانگنے والے شخص باران دلشیر ہے، جس کے نزدیک جان دینا آسان ہے پر معافی مانگنا نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ اپنی غلطی جاننے کے باوجود باران دلشیر نے کبھی اپنے چھوٹے بھائی سے معافی نہیں مانگی تھی۔ انارا، آئی سیڈ سوری۔ اب کہ باران کو سختی سے بولا، بٹ آئی ڈونٹ نیڈ۔ آگے سے روٹا سا جواب آیا۔ باران دلشیر کچھ لمحے حیران رہنے کے بعد بے اختیار گہرا مسکرایا۔ گلابی سنڈی نخرے دکھا رہی ہے۔ باران دلشیر نے دلچسپی سے انارا کی پشت کو دیکھا، لیکن حیران صرف وہ نہیں تھا بلکہ انارا خود بھی تھی کہ ایمان اور بانو بھائی کے بعد وہ پہلا شخص تھا جس سے وہ نخرے دکھا رہی تھی، جبکہ انارا کو شاید اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ نخرے کس سے اٹھوا رہی ہے۔ اگر اندازہ ہوتا تو ضرور حیرانی سے اسے کش پڑ جاتے۔ زیادہ نخرے مت دکھاؤ اور جلن پر یہ ٹیوب لگا لو۔ باران نے اس کے سامنے اپنا ہاتھ لہرایا۔ انارا نے چور نگاہوں سے اپنے سر کو دیکھا جو وہاں اطمینان سے بیٹھا سے تقریباً منا رہا تھا۔ انارا نے شرافت سے ذرا سا رخ موڑتے اس کے ہاتھ سے ٹیوب لے لی۔ باران نے اپنی گھڑی میں ٹائم دیکھا۔ وہ فرصت میں ضرور اس سے کوئی بحث و مباحثہ کرتا کہ ان دنوں یہ اس کا محبوب مشغلہ تھا، مگر اسے ایان کی خبر لینے جانا تھا اور زاویار کے بھی مسلسل میسیجز آ رہے تھے، اس لیے ناچار اسے اپنی جگہ سے اٹھنا پڑا۔ اپنا خیال رکھو، ایسی لاپرواہی برداشت نہیں کروں گا۔ چینج کرو اور کھانا کھا کر سو جاؤ، باقی کام صبح کرنا۔ باران نے جلدی سے اسے تنبیہ کی اور اس کے کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ انارا نے پیچھے مڑ کر اسے اپنے کمرے سے نکلتے دیکھا اور مبہم سا مسکرا دی۔ آج وہ پھر تنہا دلشیر ولا جیسے حد نگاہ تک پھیلے بنگلے کی بلند و بانگ عمارت کی چھت پر گلاس واز کے درمیان بنے جم میں موجود اپنی جان خواہ مخواہ ہلکان کر رہا تھا۔ رات کی گہری تاریکی آرزو پھیلی تھی، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی جس میں سے ولا کے طویل و عرض لان کے پودوں میں سے گونجتے جھینگروں کی آواز چاروں طرف گونج رہی تھی۔ آج پھر وہ خود ترسی کا شکار انتہائی اذیت میں تھا۔ دن میں اپنے اپارٹمنٹ گیا، وہاں بھی سکون نہ ملا تو دلشیر ولا چلایا۔ بلیک ٹراؤزر پر بلیک سینڈو میں کسرتی کٹس والے بازو پسینے سے بھیگے ہوئے تھے۔ وہ بھاری بھرکم ڈمبلز اٹھا کر جب انہیں گردن تک لے جاتا تو گردن اور بازو کی رگیں پھول جاتی۔ لمبے بال پونی سے آزاد گردن اور چہرے پر بکھرے ہوئے تھے، یہ تنہائی اسے کاٹنے کو دوڑ رہی تھی۔ آج ایان دلشیر نے دن میں کیا 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 تھا وہ اسے سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا، اور جب سوچ و توجہ کے دھاگے وہاں سے زبردستی اگر ہٹا بھی دیتا تو یہ سچ تھا کہ اس کے پاس سوچنے کو پھر بھی کچھ بچتا ہی نہیں تھا۔ اس نے سر جھٹکا اور اپنے کام کی جانب متوجہ ہو گیا۔ کافی دیر سے موبائل چنگاڑ کر اب چپ تھا۔ وہ جانتا تھا اسے باران دلشیر کی کال آ رہی ہے، مگر وہ آج کم از کم باران دلشیر سے کوئی بات کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ تبھی نظر انداز کرتا رہا، لیکن پھر جلد اپنے قریب آتے بھاری بوٹوں کی دمک سن کر وہ اپنے جبڑے پوری طرح بھیج گیا۔ سچ تو یہ تھا کہ اس کے پاس باران دلشیر کے سوالات کا کوئی جواب موجود نہیں تھا، تبھی وہ نگاہیں چراتا پھر رہا تھا۔ مگر پھر یہ باران دلشیر نے ممکن کہاں رہنے دیا؟ کیسے ہو؟ باران قریب آ کر اس کے پاس بڑی کرسی پر بیٹھا تھا۔ فائن، مختصر ترین جواب آیا، جس کا صاف مطلب تھا وہ ان سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا۔ اپارٹمنٹ سے یونیورسٹی کیوں نہیں گئے؟ باران نے اس کے چہرے کے بگڑتے زاویے اور بے تاثر پن کو بغور دیکھا۔ دل نہیں کیا۔ ایان نے ٹاول اٹھا کر اپنے سرخ اور سفید خوبرو چہرے سے پسینہ صاف کیا۔ تہوار پھلانگ کر کیوں گئے تھے؟ اپنے ڈرائیور کے گھر۔ باران جانتا تھا گھما پھرا کر بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اندازہ جو ہو گیا تھا کہ وہ اس کے سوالات سے ہی بھاگ رہا ہے۔ یونیورسٹی میں سے جھگڑا ہوا تھا تو اس کا دماغ ٹھکانے لگانے گیا تھا۔ بالوں کی آپ پونی میں باندھتے لہجے کافی بے تاثر تھا۔ باران نے اس کی آنکھوں میں بغور دیکھا۔ تو یونیورسٹی کا جھگڑا تو یونیورسٹی میں نپٹا لیتے، اس کے لیے اس کے گھر دیوار پھلانگ کر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ مگر اس لڑکی کی فیس دینا بھی بند کر دو تو یہ سب سے اچھی سزا ہوتی۔ باران دلشیر نے سیدھے سبوت سے اس کے عمل کی وجہ جاننی چاہیے تھی۔ میری نگرانی کروانا بند کریں، میں کوئی دودھ پیتا بچہ نہیں ہوں، اپنا خیال خود رکھ سکتا ہوں۔ ایان نے دانت پیس کر کہا تھا۔ ہاں، تمہارے آج کے عمل نے یہ ثابت کر دیا کہ تم واقعی دودھ پیتے بچے نہیں رہے۔ اب بتاؤ، لڑکی چاہیے تمہیں؟ پسند ہے، میرے آدمی اسی محلے میں موجود ہیں، اسے اٹھا کر یہاں لے آئیں گے۔ نکاح کرو گے اس سے؟ باران نے اطمینان سے سگریٹ سلگا کر کہتے گویا اس پر پیٹرول چھڑک کر یہ شعلہ اسے دکھایا تھا۔ آپ کو کسی کی عزت کی پرواہ ہے بھی کہ نہیں؟ وہ بھڑکا۔ چٹ اپ ایان دلشیر، تمہیں کیا لگتا ہے تم کون سی عزت کے تمغے اس کمزور لڑکی کے دامن پر سجانے گئے تھے؟ اگر اس بیک ورڈ محلے میں سے کوئی تمہیں اس گھر میں پھلانگتے دیکھ بھی لیتا تو اس لڑکی کی عزت کا وہ تماشا لگتا کہ لوگ اسے ایک طوائف ثابت کر کے خودکشی پر مجبور کر دیتے۔ اس لیے یہ آپشن بہتر ہے جو میں نے کہا۔ باران دلشیر کے چٹانی بے تاثر لہجے میں اسے اس کی سنگین غلطی کا احساس دلایا جو اپنی لاپرواہی میں کر چکا تھا۔ ایان دلشیر کو لگا اس کی سانس اس کے سینے میں اٹکی ہے، اس لیے یہ پہلی مرتبہ تھا کہ وہ باران دلشیر کے ڈانٹ ڈپٹ پر بدتمیزی کرنے کے بجائے بالکل خاموش تھا۔ اگر کوئی لڑکی پسند ہے تو بتاؤ، میں جلد تمہاری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ باران دلشیر کا نپا تلا لہجہ اور گہری نگاہیں۔ ایان جھٹلایا، اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہو رہا ہے شادی کا تو اپنی کروا لیں۔ وہ چٹک کر بولا، مہرو کے بعد۔
اور ذات سے اٹھا اعتبار مرتے دم تک بحال نہیں ہو سکتا۔ بہرحال دلشیر نے اپنی جگہ سے اٹھتے فون مصروف سے انداز میں آج برسوں بعد ایان کے سامنے ماضی کا ذکر کرتے اپنے اور ایان کے تمام تر زخم ادھیڑے تو ایان دانت مینچ کر رہ گیا۔ تم جانتے ہو مجھے اس عورت سے کس قدر نفرت ہے۔ یہ بھی اچھی طرح جانتے ہو کہ بہرحال دلشیر کی شادی وہ واقعہ ہے جو اس زندگی میں تو کبھی رونما ہونے والا نہیں، مگر اب سوال یہ ہے کہ اس اتنے بڑے دلشیر امپائر کا کوئی والی وارث بھی تو ہونا چاہیے۔ اس لیے ہی تو جلد تمہاری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بہرحال دلشیر نے اطمینان سے کہا اور اس کے چہرے کے بدلتے بگڑتے زاویے دیکھے۔ مجھے نہیں کرنی کوئی شادی وادی، والی وارث آپ بھی پیدا کر سکتے ہیں، یہ ڈیوٹی مجھے ہی سر انجام دینا ضروری نہیں۔ اگر آپ شادی نہیں کرنا چاہتے تو یہ بھی اچھی طرح جانتے ہوں گے میں نے بھی ایسا کوئی شوق نہیں پا رکھا۔ لہجہ بے لچک تھا مگر بہرحال دلشیر کو متعلق پرواہ نہیں تھی۔ ایسا کرو لاسٹ ایئر کے لاسٹ سیمسٹر تک کا وقت ہے تمہارے پاس، ہم نے لیے کوئی لڑکی پسند کر لو، نہیں تو القا اباما سے کوئی چیز سلیکٹ کر کے میں خود ہی کروا دوں گا تمہاری شادی۔ بہرحال جانے کے لیے کھڑا ہوا۔ اب اگر آپ کی تفتیش مکمل ہو گئی ہو تو جا سکتے ہیں آپ، ایان نے رکھائی سے کہتے اپنا رخ دوسری جانب موڑا۔ ویسے میرے آدمی اور یونیورسٹی میں بھی لوگ رحم نعمان علی میں تمہاری غیر معمولی دلچسپی نوٹ کر چکے ہیں، اس لیے اگر کوئی بات ہے تو بتا سکتے ہو۔ بہرحال دلشیر نے سگریٹ زمین پر پھینک کر اسے پاؤں سے مسلا۔ اچھا یہی ہے، میری پرائیویسی میں دخل اندازی مت کریں۔ کوئی بات نہیں ہے، خوش؟ ایان نے بھڑک کر جواب دیا اور ایک جھٹکے سے اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ بہرحال نے گہرائی سے اس کی باڈی لینگویج ملاحظہ کی اور افسوس سے سارے لاتے وہاں سے نکل آیا۔ یہ اسے اگلے دن کی بات تھی۔ اگلی دوپہر جب سب سو کر اٹھے تو معمول کے مطابق رات جو چہرے تاروں کی طرح دور سے چمکتے تھے دن کے اجالے میں بنا میک اپ کے انتہائی بددے سے تاریک معلوم ہو رہے تھے۔ ان سب میں ایک وجود تھا جو ابھی اطمینان کی نیند سو رہا تھا اور وہ زریمان تھی۔ انارہ کو بھگانے کے بعد وہ دلی طور پر مطمئن ہو گئی تھی۔ بس شام کا انتظار تھا، یقیناً آج کوٹے پر یوم سوگ منایا جانے والا تھا۔ وہ بے انتہا خوش تھی، اس کے راستے کا ایک کانٹا صاف ہو گیا تھا۔ دن معمول کے مطابق گزرنے لگا، لڑکیاں شام سے ہی رات کی تیاری میں مشغول ہو گئیں۔ انارہ کی طرح کسی کا دھیان ہی نہیں گیا، یوں بھی وہ کوٹے کی سب سے قیمتی مگر ساتھ ہی سب سے بیکار چیز تھی۔ بانو بھائی کو محبت تھی پر مصروفیت میں انہیں انارہ بھی یاد نہیں رہتی تھی۔ زریمان سوچ کر سوئی تھی کہ شام کو اس کی آواز بانو بھائی کی چیخوں سے کھلے گی جب وہ انارہ کو پکار رہی ہوں گی، یا پھر تب جب بہرحال دلشیر کے گارڈز ادھڑی ہوئی حالت میں انارہ کو پھر سے کوٹے پر پھینک جائیں گے۔ پر شام رات میں بدلنے لگی، پر کوئی شور شرابہ نہ ہوا۔ نیند سے بیدار ہو کر زریمان فوراً باہر آئی، یہ دیکھ ماض پر بل پڑے کہ سب اپنے اپنے کام میں مشغول تھے، اپنی سفید سلک کے نائٹ ڈریس کی ڈوریاں باندھتے۔ زریمان نے بانو بھائی ساتھ تخت پر بیٹھی حقہ پیتی ریشمہ کو اشارہ کیا تو ریشمہ نے نفی میں سر ہلایا۔ اف، سے سر پر ہاتھ مارتی وہ خود ہی انارہ کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ کمرے پر دستک دینے کی اداکاری کی تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ اگلے ہی لمحے زریمان کی چیخوں نے کوٹے کی طرف دیوار ہلا دی۔ بانو بھائی سمیت ساری لڑکیاں انارہ کے کمرے کی جانب دوڑی چلی آئیں۔ کیا ہوا میری انارہ کو، میری انارہ؟ زریمان کی بدی چیخیں سن کر بانو بھائی کی سانس حلق میں اٹک گئی تھی۔ فوراً دل میں یہ خیال آیا کہ انارہ نے کہیں خودکشی تو نہیں کر لی۔ انارہ کہاں ہے؟ بانو بھائی کا دل خالی کمرے کو دیکھتے بند ہونے لگا تھا۔ بے اختیار دل پر ہاتھ رکھتے کمزور آواز میں استفسار کیا۔ جب زریمان ایک دم چیخ پڑی، آپ کی بہن کی طرح ہمارے خلوص پر جوتا مار گئی، وہ کم ظرف بھاگ گئی کسی یار کے ساتھ۔ زریمان مصنوعی روتے پیٹتے ہاتھ میں پکڑا کاغذ بانو بھائی کی طرف اچھالتی وہ غصے سے چیخی۔ دل میں کمینی سی خوشی ملی کہ جب کبھی وہ وجیہہ کے متعلق کچھ غلط کہتی تھی بانو بھائی کو ناگوار گزرتا تھا، لیکن اب حکم کا اکا زریمان کے ہاتھ لگ چکا تھا، وہ جتنی چاہے مغالطات بھگ سکتی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میری انارہ بہت معصوم ہے، وہ کسی لڑکے سے ملتی تک نہیں تھی، اتنی خوفزدہ رہتی تھی، بھاگے گی کیسے؟ یہ سازش ہے، وہ تو باکردار اور نیک ہے۔ بانو بھائی خود سے الجھتی نم لہجے سے بولی تو زریمان کو اپنی ماں سے شدید نفرت ہونے لگی۔ بچپن سے اس کا حق انارہ کی جھولی میں ڈالتے ڈالتے کیا وہ اب بھی نہیں تھکی تھی؟ یہ عورت اس کی سگی ماں تھی بھی کہ نہیں، یا کہیں انارہ اور زرمش کو پیدا کر کے اسے گود لے رکھا تھا؟ کوٹے پر کوئی شریف لڑکی نہیں تھی، نہیں ہوتی، حرام لقمے بچپن سے ان کے پیٹ میں بھرے جاتے ہیں۔ بانو بھائی طوائفوں کی بچیاں اپنی ماں کے پیٹ سے آوارگی سیکھ کر آتی ہیں۔ بانو بھائی کا کندھا تھامتی زریمان نفرت سے پھنکاری تو بانو بھائی کا وجود سن بننے لگا۔ اس کے بعد زریمان کمرے سے نکل گئی، ایک ایک کر کے تمام لڑکیاں بھی کمرے سے باہر نکل گئیں۔ سب کے لبوں پر استزائیہ مسکراہٹ تھی، وہ پری پہ کر خود کو پاک باز کہتی تھی۔ نکلی تو وہی آوارہ طوائف، اپنی من مرضی کرنے والی۔ کئی لڑکیاں رش میں تھیں کہ ایک لڑکی اس جہنم سے نجات پا چکی تھی۔ ریشمہ انارہ بھاگ گئی۔ بانو بھائی کی خوش سی آواز پر ریشمہ نے دل پر پتھر رکھتے ہاں میں سر لایا۔ بانو بھائی پر غم کا پہاڑ ٹوٹا تھا، یہ سوچ کر دل تڑپ گیا کہ اس معصوم کلی پر تو ظلم و بربریت کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے ہوں گے۔ ریشمہ کچھ دیر بانو بھائی کی تسلیاں دے کر زریمان کے پاس جا چکی تھی، جبکہ بانو بھائی گھنٹوں انارہ کے کمرے میں بیٹھی اس کمرے میں موجود گھٹن کو محسوس کرتی تڑپ رہی تھی جو انارہ انہیں سونپ گئی تھی۔
اچھا ہی تو سوچا تھا اس کے بارے میں، اسے کوٹے کی رانی بنانا تھا، اور اس کوٹے کا اصول تھا کہ کوٹے کی رانی کوٹے پر مکمل حکومت کرتی، صرف سودے بازیاں کرتی تھی۔ جب اسے اپنی نائکا کا منصب دینا تھا، کسی کا بستر نہیں، پر اب وہ لڑکی اپنا مقام کھو چکی تھی۔ یکدم بانو بھائی غصے سے کھڑی ہوئی واپس ہوئی تو پورے کوٹے کے مرد اور عورت آنگن میں گھیٹی کو پکار شروع وہاں جمع ہو گئے۔ زریمان بھی عجلت میں بانو بھائی کے پاس آئی، اس امید پر کہ آیا بانو بھائی کوٹے کی سرداری اب اسے سونپے گی، مطلب حکومت اور ہر اختیار اس کے ہاتھ میں، اور گندے دھندے سے عمر بھر کا چھٹکارا، محض عیش و عشرت۔ میں بانو بھائی ایک انتہائی احمق عورت جو محبت کو فریب کہتے کہتے بانجی کی محبت میں پڑ گئی۔ بانو بھائی کا چہرہ سرخ تھا اور آنکھوں میں آنسو، پر اب محبت نہیں، نرمی نہیں، مجھے کسی بھی صورت انارا کو کوٹے پر واپس چاہیے، کسی بھی حال میں، زمین آسمان ایک کرو، زمین کھود کر اندر تلاش کرو، پر مجھے انارا اس کوٹے پر چاہیے۔ بانو بھائی حلق کے بال چیخی، تم لوگوں کے پاس 1 مہینہ ہے، صرف 1 مہینہ، مجھے انارا چاہیے۔ جس دن انارا کوٹے پر واپس آئی، اسی دن میں اس کی پہلی کمائی سے زریمان کی سرداری کی دعوت کروں گی۔ بانو بھائی کہہ کر رکی نہیں تھی، بلکہ اندر چلی گئی تھی، جبکہ زریمان وہاں کھڑی اپنی سوات پر یقین دہانی کرنے کی کوشش میں تھی کہ آیا صحیح سنا ہے، کہیں وہم تو نہیں۔ جس منظر کو پانے کے لیے اتنے پاپڑ بیلے، اتنے گندے دو کھیلے، اب فائنلی وہ مل رہی تھی۔ پر یہاں بھی ایک حرج تھا کہ انارا کا واپس آنا ضروری تھا۔ وہ تو جانتی تھی کہ زمین آسمان بھی ایک کر دے تو کوئی خدا کی مرضی کے بغیر انارا کو واپس نہیں لا سکتا، کیونکہ انارا باران دلشیر کی قید میں تھی، جب تک وہ خود رہائی نہ دے کوئی مائی کا لال اسے واپس نہیں لا سکتا۔ پر زریمان یہاں بھی مطمئن تھی کہ وہ باران دلشیر تھا، کوئی چیز ایک بار استعمال کرنے کے بعد اس چیز کو دوبارہ پلٹ کر نہ دیکھنے والا۔ محض چند دنوں میں انارا کو لوٹ کر یہیں آنا تھا۔ پھر بھی دکھاوے کے لیے کوٹوں پر کام کرنے والے مردوں اور عورتوں کو اس بات پر ایکٹیو کر دیا کہ انارا کی تلاش شروع کرو، گلی گلی کوچہ کوچہ چھان مارو، جہاں کہیں انارا نظر آئے دھر لاؤ۔ زرمش نے دروازے پر کپکپاتے ہاتھوں سے دستک دی، لباس میں ہوتے ہوئے بھی بے لباس ہونا کسے کہتے ہیں یہ کوئی آج زرمش سے پوچھتا۔ 4-5 بار دروازہ بجانے کے بعد اندر سے شبانہ کی چنگھاڑتی ہوئی آواز آئی تو زرمش کو یہ آواز بھی اچھی لگنے لگی۔ جو بھی تھا، اس عورت نے ظلم کے پہاڑ توڑے ہوئے ایک طرف، لیکن کم از کم محفوظ تو رکھا تھا اسے۔ ارے کون ہے بھئی، چین سے جینے بھی نہیں۔ غصے سے بولتے شبانہ نے دروازہ کھولا، لگڑی ہمیں شدید جھٹکا لگا تھا یہ دیکھ کر کہ سامنے زرمش آنکھ کے میچے کھڑی تھی۔ پہلے تو شبانہ ناسمجھی سے اسے سر تا پا دیکھتی رہی، پھر ایک دم چیخی، حرام خور آوارہ، اب واپس کیا لینے آئی ہے؟ چھوڑ دیا جس یار کے ساتھ بھاگی تھی اس نے۔ شبانہ منہ سے مغذات زہر کی مانند اگلتی بھی وہ زرمش کو اتنی بری نہیں لگی تھی۔ سابقہ ہوئے واقعات نے اس کے وجود سے عزت نفس کو نوچ لیا تھا، وہ صرف محفوظ رہنا چاہتی تھی۔ جب بھی اپنے دونوں کپکپاتے شبانہ کے سامنے جوڑ دیے تھے، پر مقابلے بھی سخت اور شفاف تھی۔ ایک پل میں اس کے ہاتھوں کو ادھر جھٹکا، غرق ہو جاؤ نمک حرام اور دفع ہو یہاں سے، میں تو دعا کر رہی تھی تجھ پر موت واقع ہوئی اور دوبارہ تیری شکل نہ دیکھنے کو ملے، ہماری عزت خاک میں ملا دی۔ زرمش کو پیچھے دھکا دیتے شبانہ خود بھی محلے میں نکل آئی تھی۔ شبانہ کے دھکا دینے کے بعد زرمش کمر کے بل پیچھے گری، زخم پر ایک اور زخم کے منہ سے سسکاری نکلی۔ محلے کی عورتیں ہجوم بنا کر کھڑی ضرور ہو گئی تھیں، پر ایک کے دل میں بھی زرمش کے لیے ہمدردی نہیں بچی تھی۔ گندے سے محلے میں کیا خوب من پسند تماشا لگا تھا، اگر انصفاق لوگوں کے انٹرٹینمنٹ یہی تو تھی۔ شبانہ شریفوں کا محلہ ہے، اسے یہاں سے روانہ کرو۔ شبانہ کے محلے کی سہیلی سلگتے کوئلے چباتے بولی۔ زرمش کے سامنے ایک کے بعد دوسرا امتحان کھڑا تھا، وہ جو اتنا سہن کر کے آئی تھی مزید سہن نہیں ہو رہا تھا۔ جب یہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی تھی، جانے اس کی موت بھی کہاں کھو گئی تھی، موت کے کاغذ کہاں دبا دیے گئے تھے۔ دن میں اتنے لوگ مرتے تھے تو ایک وہ بھی صحیح، کیا کر رہے ہو سارے پیچھے ہٹو۔ گلی میں شور شرابہ سن کر زرمش کے دوست باہر آئی تھی اور تڑپ کر سب کو پیچھے ہٹایا۔ ایسے کیسے بکواس کر رہے ہو صاحب، تم سب کے پاس کیا ثبوت ہے؟ یہ بھاگی تھی، ہو سکتا ہے نا اس کی سوتیلی ماں نے نکالا اسے یہاں سے، یہ جتنے ظلم و بربریت اس کے ساتھ کرتی تھی اسے بھاگنے پر مجبور کیا ہو۔ ویسے بھی اس کے ظلم و زیادتیوں سے ناواقف تو نہیں ہو تم سب۔ عالیہ نے نیچے بیٹھے زرمش کو خود سے لگایا تو وہ بلک بلک کر روتے عالیہ کے وجود میں چھپنے کی کوشش کرنے لگی۔ اے حرافہ، ابھی شبانہ بول ہی رہی تھی کہ عالیہ نے زمین سے پتھر اٹھا کر شبانہ کو وارن کرنے والے انداز میں دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں پتھر دیکھ شبانہ کی زبان کو بھی بریک لگی تھی۔ مجھے زرمش مت سمجھنا بڑھیا، گالی دی تو گدی سے زبان کھینچ لوں گی۔ اور تم سب یہ جو شرافت کو ڈونگ اوڑے کھڑے ہو نا، اپنی بیٹیوں کا کرتوت دیکھو پہلے جا کر۔ عالیہ نے بڑک کر زرمش کو زمین سے اٹھایا تو محلے کی عورتوں کے تلوؤں پر لگی اور سر پر بجھی۔ اے لڑکی، زبان قابو میں رکھ، ہماری بیٹیاں یوں اندھیری رات کو چوکھٹ پھلانگ کر نہیں بھاگی غیر مردوں کے ساتھ، ایک عورت نے غصے سے کہا۔ اس لیے نہیں بھاگی کہ سگی ماں ہو نا تم اس کی، اس لیے اس کی بد کرداری پر پردہ ڈال سکتی ہو، ورنہ سب جانتے ہیں شبانہ کیسی ہے۔ اور رہی بات سچ کی تو شبانہ زبردستی اپنے نکھٹو بیٹے کی شادی اس سے کرا رہی تھی، اس لیے بھاگی ہوگی یہ۔ زرمش کے بھاگنے کے ساتھ ساتھ یہ نہیں بتایا شبانہ نے تم لوگوں کو۔ عالیہ کے منہ کی بات سن کر شبانہ ایک دم گھبرا سی گئی، سب شبانہ کو دیکھنے لگے کیونکہ شبانہ نے تو کوئی اور ہی
رام کہانی سنائی تھی۔ نہ جانے اب شبانہ کیا کیا کہہ رہی تھی، پر عالیہ وہ سننے رکی نہیں تھی بلکہ زرمیر کو اپنے ساتھ لیے اپنے گھر چلی گئی تھی۔ ڈیڈ، میری بات کا پکپاتی ٹانگوں سے وہ چیخا تھا۔ اس وقت وہ 18ویں سال میں تھا، کالج میں داخل ہوا تھا، ابھی کالج سے گھر آیا تھا۔ باپ کی شہزادی کا سب کچھ چھینا جا رہا تھا۔ عالی شان کمرے میں پنکھے سے لٹکتا وجود ساکت ہو چکا تھا۔ نو ڈیڈ، میرے بابا نہیں۔ وہ ان کی ٹانگوں سے لپٹا زور زور سے چیخ رہا تھا۔ سارے ملازم سر جھکائے کھڑے تھے، سب کی آنکھیں اشک بہا دیں، پر وہ کسی کو اپنے باپ کے قریب نہیں آنے دے رہا تھا۔ اس نے ایک دم ہوش میں آتے ان کے وجود کو اونچا کیا اور ملازمین کی مدد سے رسی گلے سے نکالتے بیڈ پر ان کے وجود کو ڈالا، پر اس کی ڈیڈ کی آنکھیں سرخ ہوتی باہر کو ابلتی ساکت ہو چکی تھی۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے میرے ساتھ، سنا آپ نے؟ I won gold medal. You have to see it. I did it just for you, Dad. عارضہ خانزادہ کی آہ و بکا نے سب کی روح ہلا دی تھی۔ وہ پہلے ماں کے سائے سے محروم رہا تھا، لیکن اب باپ۔ نو 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 پلیز نو۔ ان کے سینے پر سر رکھتے وہ اپنا سر رگڑنے لگا۔ جب ماتھے پر کچھ محسوس ہوا لگا اندر دھڑکن جاری ہے، اچانک سر اٹھایا، پر احساس ہوا دھڑکن کا نہیں بلکہ فرنٹ جیب میں کوئی کاغذ رکھا تھا۔ یہ اس کا شور تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے ڈیڈ، ایک بار اٹھ کر کہہ دے میرے ساتھ ہیں آپ۔ سرگوشی نے منکب کو پاتے لبوں سے سواری کی اور انہیں کامتے ہاتھوں سے جیب سے وہ کاغذ نکالا۔ ہر انسان کی زندگی میں ایک خوف ہوتا ہے جو انسان کو جینے نہیں دیتا، موت اس سے بہتر لگتی ہے۔ میری زندگی میں بھی ایک خوف ہے اور وہ باران دل شیر ہے۔ میری ہستی کا غرور، میرا عروج، میری زندگی کا مقصد سب خاک ہو گیا۔ اب میں تھک گیا ہوں اس درندے سے لڑ لڑ کر، اب سکون کی نیند سونا چاہتا ہوں۔ میرے بیٹے، تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے جنازے کو مت تڑپانا، پوسٹ مارٹم کے نام پر میرے جنازے کی حرمت کو مت رولنا، مجھے جتنا جلدی ہو سکے میرے اصلی مقام تک پہنچا دینا، اور تمہارے ڈیڈ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گے۔ لیٹر ختم ہو چکا تھا۔ عارضہ خانزادہ خالی پانی بھری نظروں سے اس پروانے کو دیکھ رہا تھا جس نے اس کی زندگی کے سارے مقاصد چھین لیے تھے۔ ایک نام پر ذہن رک گیا تھا، باران دل شیر۔ نام سے ہی نفرت محسوس ہوئی تھی کہ وہ سامنے آئے تو اسے زندہ جلا دے، اس کے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے چیل کووں کو کھلا دے۔ پھر اچانک اسے گہری نیند آئی تھی اور وہ اپنے باپ کے سینے پر ہی آخری بار ہوش گنوا چکا تھا۔ جب آنکھ واپس کھلی تو کمرے میں روشنی سی تھی۔ آنکھیں مکمل کھولیں تو منہ سے زوردار چیخ برآمد ہوئی۔ ڈیڈ! ہلکے آسمانی رنگ کے چمکدار لباس میں اس کا باپ کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑا تھا۔ ڈیڈ! وہ ان کے پاس جا رہا تھا اور نہ جانے کمرہ اتنا بڑا کیوں ہو گیا کہ ان کی طرف دوڑنے کے باوجود مسافت ویسے ہی قائم تھی کہ بھاگ بھاگ کر تھکنے لگا تھا، پر ان تک پہنچ نہیں پا رہا تھا۔ وہ دور کھڑے مسکرا رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جتنی تیزی سے وہ بھاگ رہے اتنی تیزی سے وہ دور جا رہے ہیں، اور پھر یوں ہوا آہستہ آہستہ وہ منظر آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ ڈیڈ! ہلکی سی چیخ کے ساتھ وہ اٹھ بیٹھا تھا۔ ہوا میں ٹھنڈ کی خنکی ہونے کے باوجود اس کا وجود پسینے سے شرابور تھا۔ ڈیڈ! آنکھ میتے عارضہ نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا، پھر گہری سانس لی۔ وہ دور جا چکے تھے، واپس نہیں آ سکتے، پر جلد اسے ان کے پاس جانا تھا۔ لیکن حساب بے باک کر کے باران دل شیر یہ نام لیتے ہی آنکھوں کی سرخی بڑھنے لگی تھی، بازار کے بازو کے پٹھے سختی پکڑنے لگے تھے، وہ دانت آپس میں بھیج گیا تھا۔ ایلف دل شیر! میں اس لڑکی سے محبت کے ہمدردی کا جذبہ بھی نہیں رکھ سکتا، وہ میرے لیے اتنی قابل نفرت ہے جتنا کہ باران دل شیر خود کو سختی سے باور کر رہا تھا۔ یوں بھی جو دل پاگل ہو کر اس کے لیے ہمک رہا تھا نا، اسے قابو کرنا تھا۔ وہ اپنی ٹی شرٹ درست کرتے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ اسے امید تھی کہ ایلف کمرے میں بند ہوگی، گھر کا ماحول پہلے کی طرح شوق اور اسی اٹکتی ہوئی آواز سے نہیں گونجا ہوگا بلکہ خوف اور روح کا عالم ہوگا، پر معاملہ کچھ غلط ہی ثابت ہوا۔ لانچ میں قدم رکھتے وہ ناسمجھی سے سب دیکھ لگا۔ وہ صوفوں کے درمیان رکھے ٹیبل کے پاس بیٹھی تھی، اس کے ساتھ سارے بچے تھے اور ٹیبل کے درمیان میں لڈو رکھا تھا۔ خاموشی چاہیے تھی اور وہ سب لڈو پر جھکے تھے جیسے بہت سنگین اور سیریس گیم چل رہی ہو، پر اس کی نظر تو ایلف کی صورت پر اٹکی تھی۔ ڈھیلے سکارف کے عالم میں اس کی دمکتی رنگت میں آج زردی گھلی تھی۔ نچلے ہونٹ کے پاس چھوٹے سے زخم کا نشان تھا، پر حیران کرنے والی چیز اس کی مسکراہٹ تھی۔ اس کی مسکراہٹ میں کوئی ریاکاری نہیں تھی۔ عارضہ کو وہ مسکراہٹ مصنوعی نہ لگی بلکہ زندگی سے بھرپور لگی۔ بری طرح لگتے اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ کالی دل اس لڑکی کی عزت اور جان خطرے میں تھی، اور آج وہ اتنی خوش کیسے؟ کیا وہ بھی تو کوئی ڈرامہ کاری تھی؟ کیا ان گارڈز کے ساتھ ساتھ وہ گنڈے بھی اس کے بھائی کے ہائر کردہ تھے؟ کسی منصوبہ بندی کی تکمیل کے لیے اس کے دماغ نے تیزی سے سوال کیا، پر وہ فوراً اس سوال کی نفی کر گیا کہ اگر وہ گنڈے بھی اس کے بھائی کے بھیجے ہوئے ہوتے تو ایلف کو کم از کم زخم نہ ملتے۔ ڈیڈ! اریبہ کی آواز پر وہ ہوش میں لوٹا اور ہونٹوں پر مصنوعی مسکراہٹ سجائی۔ ایلف نے بھی سر اٹھاتے اس کی جانب دیکھا، پر محض ایک ثانیے کے لیے۔ پھر وہ نظریں جھکا گئی۔ جس کا یہ عمل عارضہ کی زیرک نگاہوں سے پوشیدہ نہیں تھا، لیکن اس کا یوں نظریں پھیرنا عارضہ کے اشتعال میں مزید اضافہ کر رہا تھا۔ ڈیڈ! آپ بھی ساتھ کھیل لیں۔ اریبہ اس کا ہاتھ پکڑتی کہنے لگی تو وہ دھیمی چال چلتا ان کے درمیان اور ایلف کے عین سامنے بیٹھا۔ اس کی سنجیدہ نظریں ایلف پر تھیں، جن کو محسوس کرتی ایلف جھنجھلانے لگی تھی۔ عارضہ خانزادہ اپنے لب سختی سے بھینچے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ غور سے دیکھنے پر معلوم ہوا تھا کہ اس کا صرف نچلا ہونٹ نہیں پھٹا بلکہ
بایاں گال پورا سوجا ہوا تھا۔ تو تمہارا ناشتہ رکھا ہے، بنا کے کھا لو کچن میں۔ ایلف نے اس کی نظروں کی تپش تنگ ہوتے کہا، لیکن جب عارضہ کو دیکھا تو نظروں میں بہت ساری شکریاتی کلمات تھے، وہ جو ایسے کام الفاظ میں ادا نہیں کر سکتی تھی۔ تم نکال کر دو۔ کھڑے ہوتے عارضہ نے بچوں کے سامنے حکم صادر کیا تو خاموشی سے کھڑی ہو گئے۔ آپ لوگ گیم کھیلو، مما ابھی آ رہی ہیں، بچوں کو بولتی وہ درمیان سے اٹھ گئی۔ مما کو خود فیڈر کی ضرورت ہے، منہ میں بڑبڑاتے عارضہ غصے سے ایلف کی تقلید میں کچن میں آیا۔ وہ جو مائکرو ویو میں اس کا کھانا گرم کرنے لگی تھی، ایک دم عارضہ کا بازو دبوچنے کے بس کرا اٹھی۔ یہ کیا؟ اچھا چھوڑو بازو۔ عارضہ نے محسوس کیا وہ نظریں پلانے سے گریزاں تھی۔ پریشانی کی بات یہ تھی وہ اتنا نارمل بیہیو کیوں کر رہی تھی۔ جانتی ہو کل رات کو ہوا کیا تھا؟ تمہارے ساتھ ایک ہی سوال پوچھا گیا تھا جس کا تسلی بخش جواب سن کر عارضہ کو مزید پتنگے لگے۔ ایلف کی جانب سے موسیٰ سے بھی موسیٰ جواب موصول ہوا تھا، وہ مزید بڑھا تھا۔ صرف بے حجاب ہوئی تھی تم ایلف، تمہارے بازو پھٹے ہوئے تھے اور اگر کچھ دیر ہو جاتی تو کیا ہو سکتا تھا؟ اندازہ ہے تم اتنا نارمل بیہیو کیسے کر سکتی ہو؟ عارضہ خانزادہ غصے سے گرایا تھا، جبکہ ایلف نے نم نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ بے حجاب پہلی بار تو نہیں ہوئی، جن کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا وہ ایسے ہی بے عزت ہوتی ہیں۔ ان الفاظ میں کیا کچھ نہیں تھا، وہ مختصر جملے میں اسے اپنی ساری محرومیت سے آشنا کر گئی تھی، جسے سامنے والے نے محسوس بھی کیا تھا، پر اب دل پر سختی اور شفقت کی مہر ثبت ہو چکی تھی۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا، میرا وجود نوچ لیتے یا مار دیتے۔ اس لڑکی کا اطمینان اور اعتماد عارضہ خانزادہ کو بری طرح چبھا تھا۔ کیا اس کے لیے یہ اتنی عام سی بات تھی اور تمہارے خیال میں یہ عام سی بات ہے؟ عارضہ نے چڑھ کر ماتھے پر بال ڈالے پوچھا۔ ایلف نے اس کا دوست بھرا فکر مند لہجہ بہت محسوس کیا تھا اور نہ جانے کیوں اس کا جان کا فکر مند ہونا اسے خاص کر رہا تھا، بہت خاص دل کر رہا تھا وہ یوں ہی اس پر دوست جمائے، اس پر غصہ کرے، اسی کی فکر کرے۔ کوئی تو ہو دنیا میں جو اس کے لیے سوچے۔ مردوں کے لیے عام ہی ہوگی کیونکہ اس کے بعد ایلف سے زندہ نہیں رہتی۔ اس نے عارضہ کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ چھڑواتے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ تو عارضہ نے تنیا صاحب ڈھیلے پڑے، پر یہ اتنی عام بات نہیں کہ تم مسکراتی ہوئی گھومو۔ عارضہ نے اس پر گہرا طنز کیا۔ اگر وہ اپنے نام کے ساتھ ابھی دل نہ لگاتی تو شاید وہ اس لمحے نرم پڑ جاتا، پر ایک بار پھر ذہن نے باور کرایا، وہ بہران دلشیر کی بہن ہے، وہ مستحق ہے ظلم کی، ہر طرح کی ثقافت کی۔ ایلف جواباً مسکرائی اور عارضہ کو اشارے سے ان بچوں کی جانب متوجہ کیا۔ میرے بچے ہیں وہ، میری خوشی، اگر میں نہ مسکرائی تو ان کی وہ مسکراہٹ بھی چھن جائے گی، اور اگر یہ بچے نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ کی قسم ایلف کے پاس مسکرانے کی ایک وجہ بھی نہیں ہے۔ عارضہ کا ناشتہ جس میں چکن سینڈوچ اور دودھ کا گلاس تھا عارضہ کے سامنے رکھتی وہ بچوں کی جانب چلی گئی تھی، اور بچے پیچھے عارضہ خانزادہ کو پتھر بنا گئی تھی۔ وہ کس کی خوشیاں چھیننے کی کوشش میں تھا جس کی اپنی زندگی میں کوئی خوشی تھی ہی نہیں۔ اگر ایک لمحے کے لیے وہ انتقام کی پٹی ہٹا کر دیکھتا تو ایلف کو اپنی آغوش میں چھپا لیتا۔ کبھی اس آدمی غصے سے بہران کو دوبارہ فون کرتے زاویار نے دانت پیس کر کہا۔ یہ تیسری بار تھا جب وہ بہران کو فون ملا رہا تھا۔ آج بہران اور اسے ایک اہم سیمینار ساتھ اٹینڈ کرنا تھا۔ وہ یہ سیمینار اٹینڈ کرنا چاہتا تھا کیونکہ آج اس سیمینار میں سبرینا اور باسل بھی انوائٹڈ تھے۔ وہ سبرینا کا سامنا کرنا چاہتا تھا، اسے اب یہ دکھانا چاہتا تھا کہ اس کی موجودگی اب زاویار کو متوجہ تک نہیں کرتی، کجا کہ وہ نفرت جیسا قیمتی جذبہ اس پر ضائع کرے۔ لیکن اب دل کر رہا تھا بہران کی گردن مروڑ ڈالے۔ وہ شخص 2 دن سے ایسے غائب تھا جیسے پیدا ہی نہ ہوا ہو۔ منحوس آدمی، ایک بار مجھے مل جائے، میں اس کا عالی شان مقبرہ بنوا دوں گا جہاں شیطان اس کی قبر پر دھمال بھی کریں گے اور چادر بھی چڑھائیں گے۔ غصے سے کھولتے ہوئے اس نے فون سوچ پر ڈالا اور خود بھی سوچ پر بیٹھ گیا۔ یہ حقیقت تھی کہ سبرینا کے متعلق نفرت کا خیال بھی اس کے دل سے مٹ گیا تھا۔ سبرینا اس کی نگاہوں میں اپنی وقت بالکل کھو چکی تھی، لیکن اس دوسرے حسیبی حسین نازک وجود کا کیا کرتا جو آغازوں پر کسی آکٹوپس کی طرح چپکا انہیں مختل کر رہا تھا۔ ابھی وہ سارا ہاتھوں میں گرایا، پھر سے اسے سوچنے لگا تو نازک سراپا چھن سے آنکھوں کے پردے پر لہرایا۔ کیا بکواس ہے زاویار معراج خانزادہ، تمہارا معیار اس قدر گر چکا ہے کہ 2 ٹکے کی لڑکیاں تمہارے دل پر قابض ہو رہی ہیں۔ وٹ دی ہیل! اسے سلگتے اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے زاویار بڑبڑایا۔ ایک بار وہ لڑکی بھی ذرا سامنے آئے تو پوچھوں گا کہاں کیا شرافت کا لبادہ اور کتنے کا بیچا۔ اداکارہ تو ایسی تھی کہ آسکر کی مستحق تھی۔ اس نے استہزائیہ انداز سے نفرت سے سوچا۔ ابھی یہ سوچ جا رہی تھی جب اچانک سے فون رنگ ہوا۔ فون پر جگمگاتا نمبر دیکھ کر ذہن جھنجھنا اٹھا اور غصے سے لپک کر فون اٹھایا۔ اسکرین پر ڈیول باری لکھا تھا۔ جو بہران کی خباثت سے متاثر ہو کر کل ہی اس نے اس کا نام کانٹیکٹ لسٹ میں چینج کر ڈالا تھا۔ دوسری طرف بہران دلشیر جو صبح تیار ہو کر انارہ کے کمرے میں اسے ایک نظر دیکھ کر لوٹا تھا، بیڈ پر رکھا اپنا فون اٹھایا تو زوردار جھٹکا لگا۔ اس نے رات سے اس کی کالز اور میسیجز نظر انداز کیے تھے۔ رات بھی ایان کے پاس سے واپس لوٹتے اسے دیر ہو گئی تھی تو آتے ساتھ ہی وہ لیٹ گیا تھا۔ اب تک تو یہ جل کر کوئلہ کباب ہو گیا ہوگا، بہران نے سوچتے فوراً فون ملایا۔
اگلے ہی لمحے زاویار نے کال بیک کی۔ ہیلو میری جان، کہاں ہیں آپ؟ سامنے سے زاویار کا شاید ملوبہ لہجہ سن کر باران نے غیر یقینی سے کان سے ہٹا کر اپنے فون کو گھورا، مگر نمبر زاویار معراج خانزادہ کا ہی تھا۔ خیریت ہے زاویار؟ باران دلچیر نے مسکراتے ہوئے پرمسرت سے لہجے میں پوچھا، پر اگلے ہی لمحے زاویار کی داڑھ پر فون کان سے دور کرنا پڑا۔ تمہاری فاتحہ پڑھنی ہے بے غیرت انسان۔ زاویار کا بس نہیں چلا تھا کہ فون میں گھس کر اس کا منہ توڑ دے۔ تحمل سے میری یار، اتنی یاد آ رہی تھی تو ملنے آ جاتا، کبھی میرے ساتھ بھی شامیں بتا کر تو دیکھو، باران نے تپانے والے انداز میں کہتے آخر میں اس کا گانا گنگنایا تو زاویار نے ناگواری سے فون کو گھورا۔ اچھا سنو، میں نے رات ہوٹل میں روم بک کیا ہے۔ باران نے زاویار کے شوشے پر حیران ہوتے ایک مرتبہ پھر فون کو دیکھا۔ کہاں تیرا گھر کہاں گیا؟ باران نے ناسمجھی سوال کیا۔ نہیں، سوچا شام کی جگہ تیرے ساتھ رات بتا کر دیکھوں، گھر مزہ نہیں آئے گا، محمل بھی ہوگی تو ہوٹل سوٹ کرے گا۔ زاویار معراج خانزادہ نے دانت پیستے پھاڑ کھانے والے انداز میں کہا تو باران بے ساختہ چھت پھاڑ کہکا لگا کر ہنسا۔ میرا ٹیسٹ اتنا بھی خراب نہیں ہوا ہے، پر تم اگر اتنے انسسٹ کر رہے ہو تو ایسے نہیں۔ اس کے لیے پہلے تجھے نکاح کے 3 بول کہنے پڑیں گے کہ مجھے اینجل باری سے نکاح قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ باران دلچیر اپنی لے میں بولا گیا، لیکن اب کی بار ہنسنے کی باری زاویار کی تھی۔ واٹ اے جوک، ساؤنڈ انبیلیویبل، مائی گاڈ، میرا موڈ اچھا ہو گیا۔ باران دلچیر اور اینجل بولو ہاں ہاں ہاں، مذاق میں اچھا سینس آف ہیومر ہے تمہارا۔ مگر ایک بات بتا دوں، جب تم پیدا ہوئے تھے تو شیطان بھی سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا کہ اوہو کمپٹیشن، ڈیول باری۔ زاویار کے مذاق اڑانے پر باران دلچیر کو احساس ہوا کہ وہ واقعی کبھی اینجل نہیں ہو سکتا تھا۔ ہاں مگر وہ بہروپیہ ضرور ہو سکتا تھا۔ کہتا بھی تو ہے، نارک سامنے خود کو اینجل ظاہر کر رہا تھا۔ خیر تمہارے اس مذاق پر تمہاری ساری خطائیں معاف میری یار، لیکن تمہارے پاس صرف آدھا گھنٹہ ہے۔ ڈیول آ رہی؟ زاویار نے ایک مرتبہ پھر کہکا لگایا۔ کیوں، کہاں جانا ہے؟ اب کی بار وہ سنجیدہ ہوا تھا، اس لیے وہ لرزتے پوچھا، لگتا ہے دماغ خراب ہو گیا تمہارا، سیمینار میں جانا تھا آج۔ زاویار کا یاد دلانا کہ باران اپنا ماتھا پیٹ کر رہ گیا۔ شٹ، میں کیسے بھول گیا؟ باران دلچیر خود سے بڑبڑایا، پر اس کی بڑبڑاہٹ کا جواب زاویار کے جانب سے آیا۔ تمہارا یہ مشینی دماغ ہے کہاں آج کل؟ زاویار نے کڑک لہجے میں استفسار کیا۔ میرا دماغ تمہاری کمینی مسکراہٹ میں اٹک گیا ہے، ٹرسٹ می۔ میرا دل بھی تمہارے 6 پیک پر الجھ گیا ہے، سو میرے خیال سے تمہیں 1 نہیں 2 راتوں کے لیے روم بک۔ ابھی باران بول ہی رہا تھا جب زاویار کے دھاڑنے پر باران دلچیر نے زوردار خباثت بھرا کہکا لگایا، گھٹیا آدمی، میں تمہارے 6 پیک کی 6 ہڈیوں کو 6 پیسز میں تقسیم کر دوں گا۔ زاویار کا جملہ مکمل ہوتے باران کال کاٹ چکا تھا۔ زاویار کو جلا کر جو سکون سے ملتا تھا وہ مزہ کسی نشے سے بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ میں کیسے بھول سکتا ہوں کہ ابھی باران خود سے ہی مخاطب تھا جب دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی۔ پلٹ کر دیکھا تو دل حلق میں اچھلایا کہ زرمش کہاں تھی؟ تم اور یہ سب؟ عالیہ نے اپنے گھر کے اندر لاتے اسے چارپائی پر بٹھایا۔ وہ زرمش کی دوست تھی، بچپن میں ساتھ کھیلا تھا، ایک ہی محلے میں تھے۔ نوکری کے بعد زرمش نے اسے ضرور دوری اختیار کی، پر وہ دکھ سکھ کی ساتھی تھی۔ وہ عالیہ کی بات کا جواب خاک دیتی جب بہت اچانک تخت سے اٹھتی زمین پر عالیہ کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ کچن سے نکل کر صحن میں کھڑی عالیہ کی ماں بھی خاموش کھڑی تھی، زرمش کے عمل کو دیکھ رہی تھی۔ جبکہ زرمش کی حرکت دیکھتی وہ خود بھی زرمش کے پاس زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ عالیہ ہچکیاں لیتے ہوئے نفی میں سر لانے کی، پلیز مجھے اپنے گھر سے باہر مت نکالنا، میں گھر کی چہاردیواری سے باہر نہیں جانا چاہتی، میں گوشت کا سامان ہوں اور باہر صرف گدھ پھیرے ہیں، وہ مجھے نوچ لیں گے۔ اپنے جسم کو اپنے بازو میں سمیٹتے ہوئے ہلکی ہلکی لرزنے لگی۔ ابھی کچھ وقت پہلے وہ چٹان بنی سب کا مقابلہ کر رہی تھی، پر یوں ہی احساس ہوا سر پر چادر ڈالنے والوں کے درمیان ایک نازک پھول کی طرح بکھرنے لگی تھی۔ مجھے بتاؤ زرمش، تمہارے ساتھ ہوا کیا؟ عالیہ نے اپنی اماں کے اشارے پر زرمش کو سہارا دیتے کھڑا کیا اور اپنے ساتھ کمرے میں لے آئی۔ اسے پانی پلایا اور اب اسے سوالیہ نگاہوں سے تکنے لگی۔ عالیہ کے زور دینے پر زرمش نے فراز سے زبردستی کی شادی اور ابرار کے ساتھ بھاگنا، ابرار کا دھوکہ، پھر بانو بائی کوٹے سے باران دلچیر کے گھر کا سفر، پھر گھر سے اسپتال اور اسپتال سے یہاں تک کہ مکمل روزگار عالیہ کے گوش گزار کی تو عالیہ سمیت اس کی ماں سن رہ گئی۔ تم ابرار کے ساتھ بھاگی تھی کیونکہ تمہیں اس سے محبت ہو گئی تھی؟ عالیہ کی ماں نے بے یقینی سے پوچھا۔ اسے یہ بن باپ کی بچی کافی سمجھدار لگتی تھی، پر افسوس وہ سمجھدار تھی نہیں، میں ابرار سے محبت کے دھوکے میں ضرور آئی تھی، پر باغی میں فراز سے شادی سے فراز کی وجہ سے تھی۔ اپنے آنسو صاف کرتے زرمش نے وضاحت دی تو عالیہ اور اس کی ماں ایک دوسرے کو دیکھ لگی۔ عالیہ تم جاؤ کچن میں جا کر کھانا دیکھو، چولہے پر ہانڈی چڑھی ہے، مجھے زرمش سے بات کرنی ہے۔ عالیہ نے ماں کے حکم پر ایک عاجزانہ نگاہ ماں پر ڈالی اور کمرے سے نکل گئی۔ زرمش تم جس بھی وجہ سے بھاگی پر تم نے غلطی کی، تم فراز سے نکاح پر ڈٹ جاتی کہ لیکن بھاگتی نہیں۔ تم جانتی ہو تمہارے جانے کے بعد شبانہ نے تمہیں بہت بدنام کیا، تم نے رات کے اندھیرے میں گھر کی دہلیز پار کر کے بہت بڑی غلطی کی۔
زرمش ان کی باتوں پر سر جھکا گئی. تم میری بیٹی کی طرح، میں جانتی ہوں ایسے حالات میں غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن وجہ سے تمہید تلاش کرنی تھی، لیکن میں پھر بھی تمہاری ویسی مدد نہیں کر سکتی. رات عالیہ کے ابا آئے تو شور کریں گے، کیونکہ عالیہ کے بھی رشتے کی بات چلی، اور پھر اتنا وقت تم کوٹھے پر. زرمش نے ان کی بات کا مفہوم سمجھتے ہوئے یقینی سنے دیکھا. تو وہ کیا سمجھ رہی تھی؟ اتنے عرصے سے کوٹھے پر وہ بھی جسم بھیج رہی تھی، پر کیا وہ غلیظ ہو گئی تھی یا اس پر کسی ناپاکی کا ٹھپا لگا گیا تھا؟ بخدا میرے وجود کو کسی مر نے چھوا بھی نہیں خالہ. میں آج بھی ویسے ہی پاکیزہ ہوں جیسے یہاں سے گئی تھی. وہ تڑپ کر احتجاج میں بولی. تو عالیہ کی ماں لب بھیج گئی. اس بات پر تم مجھے اور عالیہ کو یقین دلا سکتی ہو، لیکن سب کو نہیں. زرمش وہ تلخ ترین سچ ہی تو کہہ رہی تھی. زرمش کو اس بات کا اچھی طرح ادراک تھا. میں کہاں جاؤں پھر خالہ؟ بے بسی سے پوچھتے زرمش کے آنسو قطار در قطار رخسار پر پھسلنے لگے. میری بچی پریشان ہو، میں محلے والوں کے ساتھ مل کر شبانہ سے بات کرتی ہوں. گھر میں تمہارا بھی حصہ، اور پھر تمہارے بھاگنے میں اسی کا ہاتھ تھا، تو پریشان مت ہو. ابھی شبانہ کے گھر قیام کرنا، جیسے ہی مجھے کوئی مناسب اور اچھا سا رشتہ ملتا ہے میں فوراً تمہیں اپنی ذمہ پر رخصت کروا دوں گی. عالیہ کی امی نے اس سے اس کی رضامندی نہیں پوچھی تھی، بلکہ تو فیصلہ سنا کر اٹھی تھی. زرمش آنکھیں میتی دیوار سے سر لگا گئی. اللہ نے سب سے بچا کر اسے واپس بھیجا تھا، تو یقیناً اس کے لیے بہترین ہی سوچا تھا. یوں بھی اس پورے حادثے میں اس نے ایک قیمتی چیز پائی تھی، اور وہ تھا اللہ پر توکل اور ایمان. اتنی یاد آ رہی ہے کہ نگاہیں بھی نہیں ہٹ رہیں. بہرحال شیر سیمینار ہال میں داخل ہوا تو پہلی نظر ہی زاویار خانزادہ پر پڑی، جو اسے ہی دیکھ رہا تھا. دیکھنے بھی ایسا تھا کہ وہ کوئی بھوکا شیر ہو، اور بہرحال بل کھاتی چھوٹی سی ہرنی. تم اتنے خبیث کیوں ہو بہرحال دل شیر؟ زاویار نے مسکرا کر ہلکا سا مکہ بہرحال کے سینے پر جڑتے دانت پیستے کہا. وہ آدھا گھنٹہ انتظار کرنے کے بعد اکیلا یہاں آ گیا تھا. تم کمینے ہو تو تمہاری صحبت کا اثر. بہرحال دل شیر بھی حساب بے باک کرتے کندھے اچکا گیا، اور سامنے سے گزرتے ویٹر کے ہاتھ میں پکڑی ٹرے سے ایک کولڈ ڈرنک کا گلاس اٹھایا. نہیں، میری صحبت کا اثر نہیں، کیونکہ تم میرے لیول تک پہنچ نہیں سکتے. تو لیو اٹ. تم یہ بتاؤ لیٹ کیوں ہوئے؟ بہرحال نے بغور دیکھا. زاویار کچھ زیادہ ہی سنجیدہ تھا. میں بھول گیا تھا زاویار، اور اس کا تفتیش کا مطلب. بہرحال نے اسے بغور دیکھتے ہوئے کہا، جیسے کچھ تو کھٹک رہا تھا. پر کیا؟ پہلے تو کبھی نہیں بھولے مقابلے فوراً کا انسان ہوں زاویار. بہرحال پوری ڈرنک کے ایک ساتھ حلق میں اتارتے ویٹر کو اشارہ کیا، جو اگلے لمحے اس کے ہاتھ سے گلاس لے گیا. ہاں، تمہیں آج پتہ چلا کہ تم انسان ہو، اور آج کل یہ انسان کس انسانیت کے پیچھے پڑا ہے میں اس سے بھی واقف ہوں. اس کوٹھے والی لڑکی سے محبت ہو گئی کیا تمہیں؟ زاویار کے جل کر ادا کیے گئے جملے جو کہ سراسر زرمش کے متعلق تھے، اور اس کی آگاہی بہرحال دل شیر کی ساکت کر گئی. کیا وہ انارہ کے بارے میں جانتا تھا؟ مطلب انارہ کی شکل دیکھ چکا تھا؟ دل عجیب پریشانی میں مبتلا ہوا کہ زاویار خانزادہ کو کیسے سمجھائے کہ وہ زرمش نہیں انارہ ہے. پہلی بار دل خود کو ملامت کرنے لگا. کاش زرمش کو بنا آزمائے آزادی دے دیتا تو ٹھیک تھا. کم از کم اس کا پتہ تو ہوتا کہ وہ ہے کہاں. یا زاویار معراج خانزادہ خواہش پر اسے کسی محفوظ مقام تک پہنچا دیتا. وہ لڑکی کوٹھے والی نہیں ہے. بہرحال دل شیر کے الفاظ کی بے چینی پر اب کی زاویار بھی چونکا تھا. وہ تو مذاق کر رہا تھا، لیکن بہرحال کا حمایت کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ کیا مطلب کوٹھے والی نہیں ہے؟ زاویار خانزادہ مکمل بہرحال کی جانب گھوم گیا تھا. گریٹ ڈیسمنڈ میں لیکے سے بال جھٹ کیے. اس وقت وہ وہاں موجود ہر شخص کی نظروں کے اثار میں تھا. وہیں بہت سوں کی نظر رف سی سیاہ جینز اور ٹی شرٹ میں کھڑے بہرحال دل شیر پر تھی. وہ ہمیشہ یہ سولیوں میں پایا جاتا تھا. بہت کام تھا جب وہ ڈنر سوٹ میں نظر آتا. یہ سب بات کی بات ہے. تم یہ کیسے جانتے ہو میرے گھر لڑکی ہے؟ تم نے میرے پیچھے مخبر چھوڑی ہیں. بہرحال نے ماتھے پر بال ڈالے پوچھا، یہ سوچ کر خون کھولنے لگا کہ اسی گھر میں اس کی جاسوسی لے کر کسی دوسرے کو دی جا رہی ہے. زاویار اس کا غصہ دیکھ کے سزائیہ مسکرایا، اور اپنا ہاتھ بہرحال کے سینے پر رکھتے نادیدہ دھول جھاڑنے لگا. میرے لیول تک تم نہیں پہنچ سکتے. باپ ہی ہوتا ہے. بہرحال دل شیر. بیٹا جتنا بھی بڑا ہو جائے بیٹا ہی رہتا ہے. دل جلانے والی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے زاویار وہاں سے مسٹر جیکسن کی جانب بڑھ گیا، جو آج کے خصوصی مہمان تھے، اور مستقبل میں ہونے والے زاویار خانزادہ کے بزنس ڈیلر بھی. میرا باپ ڈیش نہیں تھا، اور آواز اتنی تیز تھی کہ آگے بڑھتا زاویار سن سکے. بہرحال دل شیر بھی اپنے قدم زاویار خانزادہ کی جانب بڑھتا کہ اچانک فون رنگ ہونے لگا. اسکرین پر زریمان کا نمبر جگمگا رہا تھا. یہ منحوس عورت اب کیوں فون کر رہی ہے؟ بے غصے سے کھولتے بہرحال نے فون کاٹ دیا. کچھ لمحے ہی گزرے تھے کہ دوسری جانب سے میسج موصول ہوا. زرمش کے بارے میں ضروری بات کرنی ہے، پلیز کال اٹھائیں. بہرحال میسج پڑھتے ذہن جھٹک گیا. فون اگنور کر کے پاکٹ میں ڈالا. انارہ کے ملنے کے بعد اسے زرمش سے کوئی غرض نہیں تھی، نہیں اب کسی قسم کے انتقام کا کوئی ارادہ تھا. لیکن پھر اچانک ذہن میں دھماکہ ہوا کہ زریمان تو انارہ کو زرمش بنا کر اس کے پاس بھیجا تھا. یعنی بات زرمش کے متعلق نہیں، انارہ کے متعلق تھی. بہرحال دل شیر کا خون مزید جوش میں آنے لگا. تاش سے پاگل ہوتے بہرحال دل شیر نے ہال کے ایک کونے میں جاتے فوراً فون جیب سے نکالا اور زریمان کو کال بیک کی.
بولو کیا بات کرنی ہے. رکھائی بھرا شربال لہجہ سن کر زریمان نے دانت پیستے لہجے میں چاشنی گولی اور لجاجت سے کہا باران صاحب اگر اس ملائی سے دل بھار گیا ہو تو وہ آپ کے لیے ناکارہ ہو گئی ہو، اس لیے ہمیشہ کی طرح سے ہمیں واپس لوٹا دیں. زریمان نے بنا کسی امید کے 2 ٹوک بات کی. اس کے مطابق باران دلشیر خود ہی نعرہ کو واپس کر دیتا، جبکہ زریمان کے منہ سے لفظ ملائی باران کے سینے میں بھاوٹ جلا گیا. بہت مشکل سے آواز دھیمی رکھتے وہ زریمان سے بولا تھا، مگر لہجے میں آری جیسی کاٹ تھی. سنو زریمان، ویسے تمہاری جیسی عورت کو تو 2 لاکھ تک کی اوقات نہیں ہے. میں نے تو پھر بھی تمہیں اس لڑکی کے 2 کروڑ دیے. امید ہے تمہارا منہ نوٹوں سے بند ہو گیا ہوگا، اس لیے وہ میرا مال ہے. اور رہی بات اس لڑکی کی، تو عجیب پاگلوں جیسی بیہیو کر رہی تھی تو کاٹ کر راوی میں پھینکوا دیا. اب اگر میرا قیمتی وقت برباد کرنے کو تمہاری مجھے کال آئی تو تمہارے ٹکڑے بھی چیل کوے کسی گندی نالی سے کھائیں گے. جس وقت مجھے کسی اور چیز کی ضرورت ہوگی میں خود بانو بھائی کی کال کر لوں گا، سمجھی؟ بھڑک کر کہتے ساتھ باران کال کاٹ چکا تھا. رگو پہ میں ایک عجیب سی بے چینی دوڑ گئی تھی. زریمان ایک عورت تھی، پر غلیظ نگاہ کی، اور اس کی حالت کچھ یوں ہو گئی تھی کہ نعرہ کے اوپر وہ کسی عورت کی بھی نگاہ برداشت نہیں کر سکتا تھا. ہر چیز سے اچانک دل اچاٹ ہو گیا تھا. اس نے حال میں نگاہ دوڑائی تاکہ زاویار کو کہہ سکے وہ واپس گھر جا رہا ہے، پر دیکھ کر حیرت ہوئی کہ زاویار سبرینا کے پاس کھڑا باتوں میں مشغول تھا. ہونٹوں پر نرم مسکراہٹ تھی. واٹ دی ہیل، اس کمینے کا دماغ خراب ہو گیا. وہ کوٹے والی نہیں ملی تو واپس اس گند میں منہ مار ہے. اس خبیث کو میں کیسے بچاؤں؟ کیا اس کو پری بنا کر خود دیو بن کر اسے قید کر لوں؟ اسے اس منہ میں بڑبڑایا، لیکن اگلے ہی لمحے خود کو درست کیا. چی، اتنا مردانہ قسم کی پری! تصور بھی گھناؤنا. باران دلشیر خود کو ڈپٹتے زاویار کی جانب بڑھا اور قریب پہنچتے ایک زوردار دب زاویار کی کمر پر لگائی. ذرا کونے میں چلو زاویار، تم سے بات کرنی ہے. ایکسکیوز اس. اس نے سبرینا کی جانب مسکراہٹ ڈالتے زاویار کا بازو پکڑا، جیسے زاویار اگلے ہی لمحے سہولت سے چھڑوا گیا. سبرینا جو اس یونانی دیوتا کے ذرا سے مسکرا کر بات کرنے سے مری جا رہی تھی، باران دلشیر کی ناگوار مداخلت پر اس کا خوبصورت چہرہ سیاہ پڑنے لگا. میں ابھی بات کر رہا ہوں باران، تم 2 لمحے یہی میرے ساتھ رک جاؤ. زاویار نے جان بوجھ کر کندھے اچکاتے کہا کہ باران نے ایک وارننگ دیتی ہیں کون سے زاویار کو دیکھا، لیکن مقابل زاویار مہراج خان زادہ تھا. ڈونٹ ٹرائی ٹو ٹیز می ادروائز، باران نے دھیمے لہجے میں کچا چبانے آنے والے انداز میں کہا، پر زاویار نے ہونٹوں کو مخصوص جنبش دیتے اسے یوں اشارہ دیا جیسے کہنا چاہتا ہو جو چاہے کر لو. مس سبرینا، کیا آپ کچھ وقت مجھے زاویار کے ساتھ اکیلے دیں گی؟ اس کے بعد تو زاویار خانزادہ کا قیمتی وقت آپ کے ساتھ ہی گزرنا ہے. وہ باتوں میں سبرینا کو بہت بڑی بات بھول گیا تھا، جسے سنتے زاویار کی مسکراہٹ یکدم سے مٹ گئی تھی. شور ایک محبت بھری نگاہ زاویار پر ڈالتی وہ وہاں سے چلی گئی. اگر یہ محفل اور یہ گیدرنگ نہ ہوتی تو میں تمہارا منہ توڑ دیتا باران. ریلی، ویسے مجھے سچ میں یقین نہیں آ رہا کہ تم واپس اسی گند میں منہ مار رہے ہو کیونکہ کوئی اور تمہیں منہ نہیں لگاتی نا، شاید اس لیے. باران جو خود جلا بیٹھا تھا دل جلے انداز میں بظاہر زاویار کی کیفیت سے حیث اٹھائی. میں خود کسی کو منہ نہیں لگاتا. زاویار نے مٹھی بھیجتے غصہ کنٹرول کرتے کہا. پر جس کو تم منہ لگانا چاہتے ہو نا وہ تمہیں نہیں لگاتی. اب دیکھ لو وہ کوٹھے والی لڑکی، وہ بھی تمہیں دیکھ کر نہ پگھلی. میں تو کہتا ہوں اسی باڈی پر جسے تمہیں گھمنڈ ہے نا کانٹے ہو گئے ہیں، جو کوئی لڑکی تمہارے قریب نہیں رہتی. باران دلشیر کا سنجیدگی میں ڈوبا لہجہ چڑھانے والا تھا. بکواس مت کرو. یو نو واٹ، میں زاویار مہراج خان زادہ ہوں اور مجھ میں کوئی کمی نہیں ہے. سچ مجھے اس کی بکواس سے چڑھ کر بولا. اچھا وہ میں پوچھ رہا تھا کہ اگر تمہیں کوئی کمی نہیں ہے تو کیا میں تمہیں پرماننٹ کمی نہ بول سکتا ہوں؟ باران، مجھے مجبور مت کرو گے. کل کی نیوز میں خبر چھپے کہ زاویار مہراج خان زادہ باران دلشیر کے قتل کے جرم میں اندر ہو گیا. وہ دونوں محفل سے بیگانے ایک دوسرے میں مگن تھے. ان کی آواز دھیمی تھی، پھر بھی لوگ ان کی جانب متوجہ تھے. دونوں سحر انگیز پرسنالٹی کے مالک تھے، اور جب ساتھ کھڑے ہوتے تھے تو یہ سمجھنا مشکل ہو جاتا کہ آیا کون زیادہ ہینڈسم ہے. میں گھر جا رہا ہوں، کچھ کام ہے، اب تم جاؤ اور لگاؤ اسی گند کو منہ. سبرینا کو اشارہ کرتے باران وہاں سے واک آؤٹ کر گیا تھا، جبکہ زاویار نے ایک مرتبہ پلٹ کر نگاہ سبرینا پر ڈالی، جو لو دیتی نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی. وہ کوٹھے والی لڑکی ہی، وہ بھی تمہیں ہی دیکھ کر نہ پگھلی. باران دلشیر کا ایک جملہ پھانس کی طرح چبھا تھا. وہ لمحہ یاد آیا جب نگاہ سرمش کی برنا کمر پر بڑے زخموں پر پڑی تھی. وہ کیسے بد کردار یا خراب ہو سکتی تھی؟ زاویار مہراج خان زادہ نے اسے نگاہوں سے پہچانا تھا. اس لڑکی کی آنکھوں میں صداقت تھی، پر باران دلشیر اسے جھوٹ نہیں کہہ سکتا تھا. باران دلشیر کی طرح اس کا دل بھی محفل سے اچاٹ ہوا تھا. جب بھی کسی کو رسپانس دیے بغیر وہ بھی وہاں سے نکل گیا تھا. ویسے بھی جو مقصد تھا وہ حاصل ہو چکا تھا، پر دل مضطرب کو کہیں چین نہیں مل رہا تھا. باران دلشیر بہت بے قراری سے ڈرائیونگ کی تھی. نہ جانے کیسے بے چینی تھی، ایسی بے قراری جو دل و جان کا آزار بن گئی تھی. اپنی اس کیفیت پر جھنجھلاتے باران نے اپنا ماتھا مسلا. بس دل کی پکار تھی کہ ایک نظر انارہ کو صحیح سلامت دیکھ لے تو سکون کی سانس لے.
چند منٹوں بعد گاڑی مینشن کے پورچ میں رکی تو وہ تیزی سے اندر کی جانب بڑھنے لگا۔ اس وقت رات کی 11 بجے تھے۔ ارادہ انارا کے کمرے میں سے ایک مرتبہ دیکھ لینے کا تھا، لیکن برہان دلشیر کے ہوش تو تب بڑھے جب کمرے کو خالی منہ چڑھاتا پایا۔ واٹ دا ویر شی از۔ چھت پر ہاتھ پھیرتے برہان فوراً کمرے سے باہر نکلا اور ملازمہ کو پکارا، جسے فی الحال انارا کی وجہ سے رات کے وقت بھی مینشن کے اندر رہنا تھا۔ انارا قائم، ماتھے پر بل ڈالے، اس نے گھبرا کر ایسے استفسار کیا کہ ملازمہ کانپ اٹھی۔ کمرے میں اس کی غیر موجودگی برہان کے اعصاب جھنجھوڑ رہی تھی۔ صاحب ان کو گھبراہٹ ہو رہی تھی، اس لیے پیچھے والے گارڈن میں ملازمہ کی مطلوبہ اطلاع پر برہان کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے۔ اوکے، جا سکتی ہو، مختصر جواب دیتا وہ خود بھی گھر کے پچھلے حصے کی جانب بڑھ گیا، جو دیکھنے میں ایک الگ ہی دنیا معلوم ہوتی تھی۔ گول سوئمنگ پول کے ارد گرد تمام حصے میں سنگ مرمر کانچ کی طرح چمکتا فرش، اور اس کے ارد گرد ہریالی اور اس پر چمکتے سفید پھول۔ پول کے کچھ پیچھے دور ریلیکسنگ چیئرز رکھی تھی۔ کھلے آسمان میں چمکتے ستارے پول کے پانی میں لہرا رہے تھے۔ پول کے کنارے پر مدھم روشنی روشن تھی اور لہرا کر چلتی سرد ہوا۔ پول کے کنارے پر کھڑی انارا کا رخ پول کی جانب تھا، جبکہ کھلی آبشاک تر ہوا کے زور سے لہراتے بال کبھی کمر سے لگ رہے تھے تو کبھی ہوا کی شدت سے ہوا میں لہرا رہے تھے۔ دوپٹے کا ایک آنچل فرش کو چوم رہا تھا۔ سرخ رنگ کی سادہ قمیض اور سرخ رنگ کی پاجامے میں تھی، البتہ دوپٹے کا رنگ بالکل مختلف سفیدی مائل تھا، جس پر باریک سرخ پھول کے بوٹے تھے۔ برہان نے اندھیری رات کے سیر زدہ ماحول میں ایک پرسکون گہری سانس کھینچی، جس کو اچانک سب کچھ خوشگوار لگنے لگا۔ وہ آہستگی سے چلتا انارا کے پاس آیا اور انارا سے ایک قدم پیچھے رکا۔ برہان کو گمان تھا وہ حد درجہ سانس لڑکی اس کی موجودگی کو محسوس کرتی فوراً پیچھے مڑے گی، پر وہ تو گویا پتھر کی بت معلوم ہو رہی تھی۔ کچھ لمحے کے انتظار کے بعد برہان نے ہاتھ انارا کے کندھے پر رکھا۔ ہاتھ رکھنا ہی تھا کہ پھر وہ ہوا جو بالکل اچانک تھا کہ خوف سے زیر اثر ایک دل خراش چیخ کے ساتھ پیچھے مڑتے انارا نے اپنے دانت اس کے ہاتھ پر گاڑ دیے جس نے اس کے کندھے کو چھوا تھا۔ برہان دلشیر نے بے تحاشا چونکتے ہاتھ پیچھے کھینچنا چاہا، پر انارا کے دانتوں کی پکڑ سخت تھی۔ برہان نے ہاتھ ڈھیلا چھوڑ دیا۔ نظریں انارا کے چہرے پر اٹک گئیں۔ وہ آنکھیں میچے اپنے پورے جسم کا زور برہان کی کلائی پر لگا رہی تھی۔ ہاتھ کی تکلیف اچانک میٹھی لگنے لگی۔ وہ بغور انارا کو دیکھ لگا۔ ایک منظر سوچتے برہان کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلے کہ ابھی ایک سہمی ہرنی شیر کو کاٹ رہی تھی۔ کیا ہوتا اگر منظر الٹا ہو جاتا اور شیر شیرنی کو دبوچ لیتا؟ کچھ دیر گزرنے کے بعد جب منہ میں خون کا ذائقہ گھلنے لگا لیکن آگے سے کوئی حرکت نہ دیکھ اپنی میچی آنکھیں آہستگی سے کھولیں، جب نظریں برہان دلشیر کے ساتھ نظروں سے ٹکرائیں تو انارا کو لگا آسمان اس کے سر پر ٹوٹ پڑا ہے۔ ایک لمحہ لگا تھا برہان کو اپنی کیفیت تبدیل کرنے میں۔ وہ اس لڑکی کو کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا تھا کہ وہ برہان دلشیر کی زندگی میں کسی قسم کی کوئی اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ ابھی تو برہان دلشیر خود بھی اس بات سے انکاری تھا، نہ وہ ایسی کسی حقائق کو خود پر طاری کرنے کا روادار تھا۔ اینجل باری، انارا نے قدم پیچھے لیتے خوف سے کہا کہ برہان کی نظر اس وقت بپرے شیر کی مانند تھی۔ میں سمجھی وہ واپس آ گیا اور وہی مجھے۔ انارا کے الفاظ منہ میں رہ گئے جب پاؤں لڑکھڑایا اور وہ پول میں گرنے لگی، لیکن اتنی ہی تیزی سے برہان اسے اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ کون واپس آ گیا؟ برہان دلشیر نے اس کی انتہائی قریب ہوتے سر لہجے میں پوچھا۔ ماتھے پر بلوں کا جال سا بچھ گیا تھا۔ وہی جو روز رات کو آتا تھا۔ انارا نے ڈرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ دیکھا۔ اس وقت وہ برہان دلشیر کے انتہائی قریب ایک قدم کے فاصلے پر تھی اور اسے برہان کا قرب تحفظ محسوس ہو رہا تھا۔ وہ واقعی اس کے لیے اینجل باری تھا۔ یہاں کوئی نہیں آتا۔ انارا کو ریلیکسنگ چیئر پر بٹھاتے وہ خود اس کے مقابل دوسری چیئر پر بیٹھا اور اپنی کلائی کو دیکھا، جس پر انارا کے دانتوں کی نیلی گھڑی بندھ چکی تھی، جن میں سے ہلکا ہلکا خون رس رہا تھا۔ تم پہلی انسان ہو جو مجھ پر لگاتار تشدد کاری ہو اور میرے جوابی عتاب سے بڑی اطمینان سے بچ بھی رہی ہو۔ اسٹرینج، میرا نقصان کاری، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیا سزا دوں۔ برہان نے بے تاثر لہجے میں کہا، پر یہ دیکھتے منہ بنا کہ وہ پہلے سے رونے میں مشغول ہو چکی تھی۔ شٹ اپ انارا، ہاتھ میرا کاٹا، درد مجھے ہو رہا ہے، رو تم رہی ہو، ابھی سزا نہیں دی تو یہ حال ہے۔ اس نے مصنوعی غصے سے انارا کو جھڑکا تو وہ رونا بھول برہان کو شکوہ نظروں سے دیکھ لگی۔ میں آپ کی وجہ سے نہیں رو رہی۔ برہان دلشیر تو اس کے نخروں پر اشش کر اٹھا، تو ایک تو کاٹا بھی اسے، اوپر سے شکوے بھی اسی سے، تو کس بات پر رو رہی ہو؟ برہان نے حیرت و ناسمجھی سے پوچھا۔ میرے دانتوں میں درد ہو رہا ہے۔ انارا کا کہنا تھا کہ برہان اپنی ہنسی روکنے کو منہ پر ہاتھ رکھ گیا۔ وہ نازک جان حملہ بھی خود کرتی تھی اور روتی بھی خود تھی۔ رات بہت ہوگی، کمرے میں جا کر سو جاؤ، صبح تک درد ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ مزید سختی نہیں برت سکتا تھا کیونکہ مقابل بیٹھی ہستی سختی پر چلنے والی تھی ہی نہیں۔ برہان کو عافیت اس سے لگی کہ وہ فی الواقع اس سے دور آ جائے، ورنہ بندہ بچڑتا دل میں کیا کیا طوفان اٹھ رہے تھے یہ تو وہی جانتا تھا۔ ٹھیک ہے، بنا کسی بحث کے وہ کھڑی ہو گئی تھی اور خاموشی سے قدم اندر کی جانب لیے۔ برہان اسی کی پشت کو دیکھ رہا تھا۔ جب چند قدم چلنے کے بعد انارا رکی تھی اور پلٹ کر برہان دلشیر کو دیکھا تھا۔ اس بات ٹٹنے کی باری حیران کی تھی کہ انارا کی آنکھوں کی چمک اور مسکراہٹ واضح تھی۔ کیا وہ رو نہیں رہی تھی؟ وہ خوش تھی، پر کس بات پر؟
وہ الجھ گیا تھا، کچھ گڑبڑ کا احساس شدت سے ہوا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھا اور انارا اندر جا چکی تھی۔ بستر پر چیٹ لیٹی اپنے کمر پر چبھتے زخموں میں اٹھتی شدید تکلیف کو محسوس کرتی وہ ساکت و جامد تھی۔ جب کوئی کمرے میں داخل ہوا، زرمش فوراً آنکھیں میچی کہ حقیقت سے فرار حاصل کر سکے۔ وہ جانتی تھی عالیہ کی ماں شبانہ سے بات کرنے گئی تھی اور شبانہ کسی صورت نہیں ماننے والی تھی، اور پھر عالیہ کی ماں سے گھر سے باہر نکال دیتی تو وہ کہاں جاتی؟ آنکھیں بند کرتے سونے کا تاثر دیا کہ حیا ایک رات کی پناہ مزید مل جائے۔ اس کا اندازہ درست تھا۔ کمرے میں عالیہ کی ماں ہی آئی تھی اور روشنی دکھلاتے زرمش کے سرانے بیٹھی تھی۔ زرمش کی بند آنکھوں سے نکلنے والی نمی اس بات کی آگاہی دے رہی تھی وہ جاگ رہی ہے۔ عالیہ کی ماں نے بہت نرمی سے اپنی انگلیوں کے پوروں سے زرمش کے آنسو صاف کیے تو زرمش کی آنکھیں کھولنی پڑی۔ میری بچی وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ انہوں نے حوصلہ دینا چاہا تھا۔ زرمش کو خود پر ہنسی آئی کہ بھلا جتنا حوصلہ وہ کر چکی تھی کیا وہ کم تھا؟ شبانہ نے نگاہ رکھنے سے منع کر دیا نا؟ زرمش نے بہت تلخی سے پوچھا۔ عالیہ کی ماں کچھ لمحے اسے دیکھ لگی، پھر نفی میں سلایا، مان گئی ہے۔ یہ سننا تھا کہ زرمش نے بے یقینی سے سر اٹھاتے دیکھا۔ میں جانتی ہوں خالہ، انسان کی فطرت نہیں بدلتی، اس جیسی مکار مفاد پرست اور خود غرض عورت کسی مفاد کے بغیر کسی کا کوئی بھلا نہیں کرے گی۔ مجھے رکھنے کی کیا شرط رکھی ہے اس نے؟ عالیہ کی ماں کو زیادہ تمیز باندھنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی، وہ خود حقیقت کو قریب سے جانتی تھی۔ اس جمعے کو فراز کے ساتھ نکاح ہے تمہارا؟ عالیہ کی ماں نے افسوس سے بتایا۔ زرمش بے اختیار مسکرانے لگی۔ مجھے قبول ہے، وہ بے بسی کے احساس تلے ادبی نرم لہجے میں بول کر کھڑی ہو گئی تھی، گویا یہاں سے شبانہ کے گھر جانا چاہتی ہو۔ پر مجھے یہ نکاح قبول نہیں۔ عالیہ کی امی کی بات پر اسے اچھا خاصا دھچکا لگا تھا۔ میں بیٹی کی محبت میں ضرور کمزور ہو گئی تھی کہ میرے گھر ایک جوان بیٹی ہے، کہیں تمہاری وجہ سے بدنام نہ ہو جائے، لیکن اب اس بات کا مطلب سمجھ آیا کہ واقعی میری بیٹی بھی جوان ہے۔ یوں نہ ہو تمہارے ساتھ ہوئے ظلم سے آنکھیں پھیروں تو خدا میری بیٹی کو اسی غم میں مبتلا کر دے جس زحمت سے اس وقت تم گزر رہی ہو۔ عالیہ کی ماں نے روتے ہوئے زرمش کو سینے میں بھیجا تھا، بس زرمش کے احساسات اس لمحے برف سے بھی زیادہ ٹھنڈے تھے، ورنہ اس پگھلا دینے والے ممتا بھرے لمس کو ضرور محسوس کرتی۔ آپ اپنی جگہ درست ہیں، مجھے اپنے گھر آ کر کیا حاصل ہوگا اور کب تک رکھیں گی؟ کیونکہ جتنی بدنام میں ہو چکی ہوں، فراز کے سوا کوئی دوسرا اتنا بے غیرت نہیں کہ کسی غرض یا مطلب کے لیے مجھ جیسی بدنام لڑکی کو اپنائے۔ یہ سچ ہے کہ مجھ جیسی لڑکیوں کے مقدر میں فراز جیسے لڑکے ہی لکھے ہوتے ہیں۔ وہ بے تاثر سخت پتھریلے لہجے میں بولی، جیسے لڑکی کے دل کی جگہ پتھر دھڑک رہا ہو۔ میں کوشش کر رہی ہوں تمہارے لیے جلد از جلد کوئی لڑکا تلاش کروں اور تمہیں فراز سے بچا لوں۔ اللہ کسی کو مایوس نہیں کرتا، تم بے فکر ہو، تم میرے لیے عالیہ کی طرح ہو۔ تمہیں میں فراز کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتی، وہ بھی تب جب تم کمزور ہو۔ وہ تم پر ہر ظلم و بربریت کا پہاڑ توڑنے کی طاقت رکھتا ہو، جانے کون سے بدلے لے گا تم سے۔ عالیہ کے ماں کے کہنے پر زرمش بے اختیار نم آنکھوں سے آسودہ سا مسکرائی تھی۔ میں نے بچپن سے اب تک یہی شکوہ کیا کہ میں تنہا ہوں، بے سہارا ہوں، میرا کوئی والی وارث نہیں، لیکن اس اذیت ناک وقت میں ایک چیز جو مجھ پر ظاہر ہوئی وہ یہ کہ میں کمزور نہیں ہوں، میں بے سہارا نہیں ہوں، تنہا نہیں ہوں۔ میں نے عالم میں اپنے ساتھ اپنے اللہ کو محسوس کیا، میں نے اس کی قدرت کو دیکھا ہے۔ مجھ میں میری ذات کا غرور بولنے لگا تھا، پھر اللہ نے مجھے کمزور کر کے مجھے اپنی موجودگی کا احساس دلایا کہ غرور کا سر نیچا ہوتا ہے۔ پھر جب میں نے اسے سچے دل سے توبہ کرتے اپنی مدد کے لیے پکارا تو یہ احساس دلایا کہ میں کمزور نہیں ہوں۔ اب اگر وہی اللہ میرے لیے فراز کو چن رہا ہے تو میں اس کے اس فیصلے میں راضی ہوں۔ یقیناً وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ وہ نرم لہجے میں بول کر خاموش ہوئی تو عالیہ کی ماں نے اسے سینے میں بیٹھ لیا۔ میری بچی، اللہ ابھی بھی تمہارے ساتھ ہے، تم اپنا یقین و ایمان پختہ رکھو، دیکھنا تقدیر بدل جائے گی۔ وہ بولی تو زرمش اس بات میں سر ہلاتی پیچھے ہو گئی۔ مجھے گھر جانا ہے۔ زرمش کا کہنا تھا کہ عالیہ کی ماں اسے اپنے ساتھ لیے باہر نکلی۔ گلی سے گزرتے کئی نظریں اس کی جانب اٹھی تھیں۔ شبانہ کے گھر کے باہر پہنچ کر دروازے پر دستک دی تو شبانہ نے دروازہ کھولا۔ زرمش خاموشی سے گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ عالیہ کی ماں بھی پیچھے داخل ہونے لگی تھی پر شبانہ نے روک دیا۔ زرمش بنا روکے سیدھا اپنے کمرے میں گئی تھی۔ شبانہ بھی دروازہ بند کرتی تنہاتی اس کے پیچھے آئی تھی۔ ہاں تو مہارانی صاحبہ، ثابت کر دیا تم نے بھی کہ ایک بد چلن طوائف عورت کی بیٹی ہو۔ نکاح کے وقت میرے بیٹے کے منہ پر کالک پوش کر بھاگی تھی نا، تو اس کی اعلیٰ ظرفی دیکھ، اب بھی تجھے اپنا رہا ہے۔ ورنہ کیا میں نہیں جانتی کہ تیرے وجود پر کتنے لوگ قابض ہوئے ہوں گے۔ گئی ہوگی کسی کوٹھے پر، جب ہو گیا ان کا کام پورا تو چھوڑ دیا ہوگا تجھے۔ زرمش کے سر پر کھڑی وہ زہر اگل رہی تھی، جبکہ زرمش کے ذہن اب سن پڑنے لگا تھا۔ شبانہ کی کوئی بات اسے سنائی نہیں دے رہی تھی۔ ذہن میں بس وہ لمحہ تھا جب وہ ابرار سے رابطہ کر رہی تھی اور گہری اندھیری رات میں اسی دہلیز کو پار کرتے ابرار کے ساتھ بھاگی تھی۔ رافع کہیں کی، نکاح ہونے دے، پھر سارے حساب بے باک کروں گی۔ نفرت سے کہتی شبانہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ کبھی زرمش کو رکھنے پر رضامند نہ ہوتی، پر فراز نے جب سے زرمش کی واپسی کا سنا تھا وہ یہی بول رہا تھا اسے زرمش سے شادی کرنی ہے۔ اس نے یہ کہہ کر شبانہ کو قائل کیا کہ
جب وہ واپس آ گئی ہے تو اور زیادہ ڈر کر رہے گی، کما کر کھلائے گی بھی اور آگے سے ایک لفظ نہ کہہ سکے کہ کہیں نہ کہیں شبانہ کو یہ فیصلہ درست لگا، ورنہ جس قدر ناکارہ اور بیکار فراز تھا اسے کوئی لڑکی شادی نہیں کرتی۔ جب عالیہ کی ماں محلے کی عورتوں کے ساتھ بات کرنے آئی تو اس نے بہت اعلیٰ ظرفی کا ناٹک کرتے درویش کو نہ صرف واپس رکھنے کی رضامندی دی بلکہ اعلیٰ ظرفی کی انتہا کرتے درویش کو فراز سے منسوب کر دیا۔ باقی سب بھی اس بات سے متفق تھے۔ شبانہ جو ہی کمرے میں گئی درویش اونھے منہ بیڈ پر گر گئی۔ ابرار وہ روتے ہوئے دبی دبی چیخوں میں چیخ لگی، جو محبت پہلے مری تھی اب اس کا جنازہ نکل رہا تھا۔ وہ گزشتہ ہر ایک منظر کو یاد کرتی ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ اس ہچکیاں بلند ہوتی گئیں اور جسم الکور ہلنے لگا۔ نہ جانے روتے کتنا وقت گزرا تھا کہ روتے روتے کب نیند کی وادیوں میں اتری، علم ہی نہ ہوا۔